عليه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين. آمين ثم آمين يا رب العالمين.
مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور آواز دیں گے عالی جناب غلام ثانی صاحب کو جو تشریف لائے اور سلطانی رائے انجام دیں. وقت کا لحاظ سبھی لوگ کریں گے انشاءاللہ. جو 15 منٹ لیٹ ہوا ہے اس کی بھرپائی سیدھے ہو جائے گی. تلوار جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے روتے تھے دریا کے کنارے سکینہ کہتی تھی رو کر اے بابا سمجھتے کیوں ہمیں ظالم نے مارے چچا کے لاش پہ بولی سکینہ دلا دو سمر سے گوہر ہمارے سلامی تلوار اللہم صلی علی محمد والے محمد. اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری خیمے کا پردہ اٹھا جین العبا ایک باری خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو قافلے والے ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو ہے شیکا نہ رہا کوئی بھی یاور باقی نہ علم
نہ رہے کاش میں جرار، نہ رہے کاش میں جرار، اور نہ اکبر باقی ہے فقط ان نبی کا شر انور باقی، ہم تو باقی ہیں غموں رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے، اے شبیر کے مرنے کی اب ہے تیاری، زخم پہ زخم ہے تن شہ پر کاری، بھوک میں پیاس میں گس کھاتے ہیں سو سو باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری پہ شرمندہ کی سر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے ادھر ہوتا ہے، اے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پھیر دے لا کے گلے پر میرے کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوائے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، بلوائے شام میں اقربا کٹ گئے، آواز بلند نعرہ صلوات، بآواز بلند نعرہ صلوات،
ملاحظہ فرمائیں گے ایک ایک مسئلے پر. سجدے میں سر، سجدے میں سر، گلے پر خنجر، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. سجدے میں سر، گلے پر خنجر، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. صلوات جی محمد والے محمد. کربلا کی جنگ میں خون جگر پینا پڑا. کربلا کی جنگ میں خون جگر پینا پڑا. چاک دل کو آنسوؤں کے تار سے سینا پڑا. چاک دل کو آنسوؤں کے تار سے سینا پڑا. مرنے والے بھی یقیناً کر گئے کار عظیم. پوچھئے ان سے جنہیں ہر حال میں جینا پڑا. پوچھئے ان سے جنہیں ہر حال میں جینا پڑا. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. لذب مانگے اللہ. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی. بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی. وہ اشک غم حسین میں آنسو بہا کر دیکھ. اشک غم حسین میں آنسو بہا کر دیکھ. ایسی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. ایسی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. صلوات جی محمد والے محمد. ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی. ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی. اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا پانی. ساری مخلوق خدا کے لیے رحمت بن کر 3/4 زمین پر ہے سمایا پانی. جس میں موسیٰ ہوئے صندوق روانی کے خلاف، قصر فرعون تلک کھینچ کے لایا پانی. راستہ بن گیا پڑھتے ہی عصائے موسیٰ. حکم معصوم سے دریا نے ہٹایا پانی. حکم معصوم سے دریا نے ہٹایا پانی. اور پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا. خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. اور اٹھا دریا سے مگر آ بھی گیا چلو تک. اٹھا دریا سے مگر آ بھی گیا چلو تک. اور لبے عباس مگر چوم نہ پایا پانی. لبے عباس مگر چوم نہ پایا پانی. اس لیے شیر علی نے سے چلو میں لیا تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ آیا پانی. اس لیے شیر علی نے سے چلو میں لیا تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ آیا پانی. اور کون کہتا ہے کہ پانی نہیں پیتے دریا؟ کون کہتا ہے کہ پانی نہیں پیتے دریا؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. ماشاءاللہ بھائی جناب محمود ظفر نقوی صاحب باقاعدگی کے ساتھ آغا فضل اللہ مجید کا اسی سلسلے کے اگلے پیشنا جناب اون جعفری صاحب کو آواز دیں گے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنے نظرانہ میرا پیش کریں. آپ کو بابا کے بلند نعرہ سلوات کر کے استقبال کریں. بابا کے بلند نعرہ سلوات. انشاءاللہ اسی کڑی میں آگے چندن چرانیان صاحب کا نام جو کہ دنیا کے مشہور شاعر ہے جناب چندن چرانیان بھی تشریف لا چکے ہیں. اور مقام محفل انشاءاللہ جناب خورشید جعفری صاحب کی آمادہ رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک سلام کے بس چاند اشعار ملاحظہ فرمائیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے.
حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اس نے مطلب ملاحظہ فرمایا اگر یہ ضد ہے چراغ عذاب بجھا دیں گے. ملاحظہ فرمائے خاص طور سے اگر یہ ضد ہے چراغ عذاب بجھا دیں گے تو ہم ہوا کو چراغوں کا گھر بنا دیں گے. تو ہم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہم ہوا کو چراغوں کا گھر بنا دیں گے. قریب آئے تو دنیا یہ ہے علی اصغر. ملاحظہ فرمائیں قریب آئے تو دنیا یہ ہے علی اصغر. بغیر بولے ہوئے بولنا سکھا دیں گے. بغیر بولے ہوئے بولنا سکھا. نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ سلوات. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں حسین بولے کہ صدیوں جیے گا یہ اسلام. حسین بولے کہ صدیوں جیے گا یہ اسلام. ہم اس کی عمر میں بس ایک دن بڑھا دیں گے. ہم اس کی عمر میں بس ایک دن بڑھا دیں گے. اور در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائے خاص طور سے در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی. شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی. حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے. حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے.
آخری شعر ملاحظہ فرمائے. حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے، دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے. حسین بول تیری زندگی بڑھا دیں گے. بہت اچھے انداز میں جناب عون جعفری صاحب اپنے سلام آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور ہم بنا کسی کمی کے جناب خورشید جعفری صاحب کو، جناب عون صاحب کے چچا خورشید جعفری صاحب کو آواز دیں گے کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں اپنے نظران عقیدت پیش کریں. آپ ایک باواز بلند نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. اب اس کے کی جناب خورشید جعفری صاحب نے اشعار پیش کریں. ہم پھر سے آپ لوگوں سے بسل ادب گزارش کریں گے کہ برائے کرم فرشہ زیادہ تشریف لے آئیں اور اپنے حسینی ہونے کا پوری طرح سے دعویٰ جو آپ کرتے ہیں اس کی بتائی کریں. آپ لوگ فرشہ پر تشریف لے آئیں. کوئی بھی ذات ہو چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی ذات ہو چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، علی کا چاہنے والا ہے گر کردار سچا ہے، کسی مومن کا دل کھوٹا رضا ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ سکہ ہے جس پر ہے در قرار لکھا ہے. چار شعر جناب زینب کے حوالے سے. زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہرانے والی نسل پہ احسان کر دیا، عباس کے بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا. چار شعر. تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا، تو راہ امتحان میں
قدم رہا، سجاد تیرے عزم سے ہاری ہیں بیڑیاں، کافی ہے یہ دلیل تیرے جیت کے لیے، ظالم نے تھک کے خود ہی اتاری ہیں بیڑیاں، ظالم نے تھک کے خود ہی اتاری ہیں بیڑیاں۔ قرآن جس کو تیرا حوالہ نہ مل سکا، قرآن جس کو تیرا حوالہ نہ مل سکا، آنکھیں تو مل گئی ہیں اجالا نہ مل سکا، فرش زمین پہ بولنے والے بہت ملے، نو کے سنا پہ بولنے والا نہیں ملا، نو کے سنا پہ بولنے والا نہیں ملا۔ بڑے اچھے انداز میں جناب خورشید جعفری صاحب اپنے اشعار پیش کر رہے تھے، بنا کسی تمہید کے ہم اچھی شخصیت کو آواز دے جا رہے ہیں جو کہ ہندوستانی نہیں بلکہ پورے دنیا میں اپنے مخصوص انداز اور آواز کے لیے جانے پر جانے جاتے ہیں۔ ہم آواز دیں گے جناب چندن سانیال صاحب کو کہ آئے اور مدن مولا میں اپنے نذران عقیدت پیش کرے اور آپ کی سماعتوں کا امتحان لیں۔ جو عمر میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں برائے کرم فرش اعظم اہمیت سمجھتے ہوئے فرش اعظم تشریف میں آئیں۔ دیکھیے حضرات، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک مطلع 3 شعر، ایک مطلع 4 شعر، کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی جناب طاہر صاحب اور عمران صاحب کا آدیش فقیر حاضر ہے، کچھ شعر جلدی جلدی حوالے کر دے رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اب چکر یہ ہے کہ یہاں جو ہے گراف ایجنسی راہل صاحب کھڑے ہیں، تو کچھ نئے شعر حوالے کر رہا ہوں جو ریکارڈ نہیں ہے۔ کہ ہے در صاف در کی لوتی دعا کے سامنے، ارے ہے در صاف در کی ایک لوتی دعا کے سامنے، کون ٹھہرے ذائقہ میں شیر خدا کے سامنے، ارے کون ٹھہرے۔ مولانا یہ ایک شعر کے لیے میں ایک مطلع 2 شعر کا سہارا لے رہا ہوں، صرف ایک لفظ سے شعر بنائے، کیونکہ ابھی راہل صاحب پنکھے کو ٹھیک کر رہے تھے، جب پنکھا گھومتا تھا تو مائک پہ آواز آتی تھی کھر کی، آپ نے محسوس کیا ہوگا کیونکہ آپ پڑھتے ہیں۔ بس یہیں سے مجھے یہ شعر یاد آئے، صرف ایک لفظ نے شعر بنایا ہے، اگر شعر پسند آ جائے تو دعا دے دیجیے گا۔ ارے ہے نجمی بھائی تشریف لے آئیے بالکل، کہ ہے در صاف در کی ایک لوتی دعا کے سامنے، سرکار شیر سید بھائی، ارے کانپتی تھی سامنے عباس کے یوں فوج شام۔ دوسرا مصرع دیکھیں، یہ کوئی بات نہیں، دوسرا مصرع دیکھیں، ایک لفظ نے شعر بنایا، ارے کانپتی، ارے کانپتی، ارے کانپتی تھی سامنے
عباس کے یوں فوج شام جیسے لو دیپک کی ہلتی ہے ہوا کے سامنے، ارے جیسے ارے کانپتی، ارے کانپتی، ارے کانپتی تھی سامنے عباس کے یوں فوج شام جیسے لو دیپک کی ہلتی ہے ہوا کے سامنے، ارے جیسے لو دیپک کی ہلتی ہے ہوا کے سامنے، ارے بھاگتے، ارے بھاگتے لشکر کے ہونٹوں پر یہی آواز تھی، ارے بھاگتے، ارے بھاگتے لشکر کے ہونٹوں پر یہی آواز تھی، ہائے کس نے ہم کو بھیجا ہے قضا کے سامنے، ارے ہائے، ارے یوں زمین کو دی بلندی سجدہ شبیر نے۔ اتنی وقت دو ظاہر تو میرے سامنے بیٹھے، ایک اچھن بھائی، ایک ہمارے چچا، شعر حوالے کر رہا ہوں کہ یوں، ارے یوں، ارے یوں زمین کو دی بلندی سجدہ شبیر نے، آسمان نے سر جھکایا کربلا کے سامنے، ارے آسمان نے سر، ارے یوں، ارے یوں زمین کو دی بلندی سجدہ شبیر نے، آسمان نے سر جھکایا کربلا کے سامنے، اور جیسے لو دیپک کی ہلتی ہے ہوا کے سامنے۔ آخری میں یہ چار مصرے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن حضرات کافی وقت ہو چکا ہے، اور دیکھیے ایسا ہے سرکار، یہ گاؤں ایک ایسا ہے کہ میں اکثر و بیشتر اس گاؤں کا نام لیتا رہتا ہوں، کیونکہ نجمی بھائی اس کے گواہ ہیں۔ بھیا اپنا تو کوئی گاؤں ہے نہیں، لیکن یہاں کچھ بچے جو ہیں وہ ہمارے گھر ایسے ہیں، جیسے یہ ببلو میاں بیٹھے، راشد صاحب کے صاحبزادے، طاہر صاحب ہیں، شاہین باجی کے بچے ہیں۔ تو مولانا ہر آدمی جو ہے ہر گاؤں تعریف کرتا ہے، لیکن جب میں بمبئی جاتا ہوں تو پورا قاضی سرائے، تو میں اس وجہ سے کسی نجمی بھائی اس کے گواہ میں انڈیویجول پورا قاضی سرائے کو کہتا ہوں سید بھائی۔ تو یہاں آنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوتا کہ میں اپنے گھر میں، دیکھیں وہ آ گئے میرے گرو، بیٹھ گئے ہیں بابو بھائی، ایک مطلب اور ایک شعر، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو، بس یہ چار مصرے اپنی جگہ۔ پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو، شہر نجف تو جاؤں
مگر واپسی نہ ہو. مظاہر بھائی کہ یہ سوچ کر کیا کرو حیدر کا تذکرہ. ارے یہ سوچ کر کیا کرو حیدر کا تذکرہ. جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو. جو سانس لے رہے ہو. بھیا ایک مطلب ایک شعر باؤ بھائی کا آدیش میں پڑھ دے رہا ہوں کہ جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو. ایک مطلب بس ایک شعر سرکار. ارے نور، ابھی بھیا نے جان کا شعر پڑھا تھا دماغ میں آ گیا تھا. ارے نور، ارے نور. سرکار امام حسین جو دیں گے وہ انوکھا ہوگا. اب مطلب حاضر کر رہا ہوں. سنتے ہیں کہ جان کا چہرہ چاند ایسا چمکتا تھا تو اپنے سمجھ میں نہیں آیا. مطلب حوالے کر رہا ہوں. ارے نور، ارے نور، ارے نور، ارے نور. اس درجہ جناب جان کے چہرے میں ہے. چچا مطلب دیکھیں. ارے نور، ارے نور، ارے نور. اس درجہ جناب جان کے چہرے میں ہے. چاند کا کیا ذکر ہو سورج بھی سناٹے میں. ارے چاند، ارے چاند، ارے چاند کا کیا ذکر ہو سورج بھی سناٹے میں ہے. ہمارے بزرگ چنچا شعر آپ کے نظر کر رہا ہوں. ارے داد، ارے داد، ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ارے داد، ارے داد، ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر. سرکار یہ بتائیے کہ ہم سے اچھی آواز اچھن بھائی کی ہے. ہم داد دے رہے تھے. اب مت شعر سنیے. ارے داد، ارے داد، ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ساری دنیا کی جوانی آج ایک بوڑھے میں ہے. ارے داد، ارے داد، ارے داد، ارے داد. میں پڑھ دے رہا ہوں چچا، میں پڑھ دے رہا ہوں. ارے داد، ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ساری دنیا کی جوانی آج ایک بوڑھے میں. ارے داد، ارے داد اکبر. یہ ایک مطلب دو شعر ہو گیا کیونکہ مولانا جو ممبر پہ شاعر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ایک مطلب دو شعر 14 شعر پڑھتا ہے. یہ میرا ختم ہو گیا. ٹھیک، ایک شعر میں اپنی طرف سے پڑھ دے رہا ہوں. میں نیچے آ رہا ہوں. مجھے بے حد پسند ہے. قاضی سرائے والوں شعر حوالے کرو کیونکہ اب کی بمبئی میں یہ میں نے نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے طاہر بھائی، شعر سن لیجئے. سرکار ارے بھی، ارے بھی، ارے بھی، ارے بھیک لے سکتے ہیں سب دریا سمندر ایک ساتھ. ارے بھیک، ارے بھیک لے سکتے ہیں سب دریا سمندر ایک ساتھ. اتنا پانی آج بھی
غازی کے مشکیزے میں ہے ارے بھیم ارے بھیم ارے بھیم ارے بھیم یا علی ارے بھیک لے سکتے ہیں سب دریا سمندر کے ساتھ اتنا پانی آج بھی غازی کے مشکیزے میں ہے ارے بھیک شکریہ اور عمران صاحب کا خصوصی اور راجہ صاحب کا جو آئے نہیں اور انشاءاللہ مجھے بہت ٹائم بھی 9 بجے مولانا صاحب کو نمبر کے وعدہ تھا اور 2 بج بھی چکے ہیں ابھی چندہ صاحب نے کربلا کی فضیلت کے مطابق تیسرے اور اس کے بعد عالی نام مولانا ممتاز جعفر نقوی صاحب کے حوالے ہوں گے کہ عرفان عبد کا 4 منٹ آ گیا ہے کہ ہر ایک سوال کا واضح جواب رکھتا ہے ہر ایک سوال کا واضح جواب رکھتا ہے اور ہٹا کے راہ کے کاٹے گلاب رکھتا ہے ہٹا کے راہ کے کاٹے گلاب رکھتا ہے اور زمانے بھر میں اکیلا ہے کربلا کا سفر زمانے بھر میں اکیلا ہے کربلا کا سفر قدم قدم پہ جو حج کا ثواب رکھتا ہے قدم قدم پہ جو حج کا ثواب رکھتا ہے نمبر فضل اللہ گزارش کریں گے عالی جناب مولانا ممتاز جعفر نقوی صاحب سے کیوں آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم لوگوں کی سماعتوں کو منور ہوتا ہوا بابا سے بلند نعرہ سلوات سے آپ لوگ ان کا استعمال کریں بابا سے بلند نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلى محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم
ایک بلند آواز صلوات دیجیے لگے کہ ہاں ماشاء اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعزائے گرامی، ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے جن انس کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کریں اور میری معرفت حاصل کریں. دیکھیں، یاد رکھیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو تاکہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں. دنیا کی تمام مخلوقات آپ دیکھ لیجئے، قرآن نے باقاعدہ متوجہ کیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح و تقدیس جو ہے زمین و آسمان میں ہر شے کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی آپ غور کریں کہ یہاں پر اگر توجہ کیا جائے تو جب اللہ نے یہ کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک انسان خلق کرنے والا ہوں، فرشتوں کے درمیان اس بات کو رکھا تھا تو فرشتوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پالنے والے ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم جو ہے تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، تو تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ تو نے انسان کو پیدا کرنا ہے، بشر کو پیدا کرنا ہے، خلق کرنا ہے. تو پروردگار نے ایک جملہ کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. یعنی پروردگار نے اس جملے کے ذریعے تمام فرشتوں کو خاموش کر دیا کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں، خلق کر رہا ہوں، اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے. بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا دوں بات کو کہ جب جناب آدم کی خلقت ہو گئی اس کے بعد اللہ نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ سے کہا کہ تم لوگ سجدہ کرو. تو اب آپ غور کریں کہ یہاں پر بات سامنے آ رہی ہے کہ جب سب نے سجدہ کیا، قرآن نے بڑھ کے آواز دی لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو آخر آپ غور کریں کہ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ آخر مقصد کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے. تو اس کے بعد پروردگار نے کہا ما منعک اللہ تسجد، اے شیطان تو بتا دے، ابلیس تو بتا دے، واضح کر دے کہ تجھے کیا ہو گیا تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا. ما منعک اللہ تسجد، کیا معنی چیز ہو گئی، کیا زکات پیدا ہو گئی، کیا وجہ پہ ہو گئی. تو اس نے کیا کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے جو ہے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. میں اس بات کو پیش کرنا اس لیے چاہ رہا تھا کہ دیکھیں شیطان اللہ کو خالق کہہ رہا ہے، کہا تو نے مجھے پیدا کیا، یعنی اس کا عقیدہ یہی ہے کہ تو نے پیدا کیا، تو خالق ہے. مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. یعنی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ میں افضل ہوں، میں برتر ہوں. قرآن نے اور واضح کر دیا ابا واستکبر، اکڑ گیا وہ اور متکبر بن گیا، مستکبر بن گیا. تو یاد رکھیں اس بات کے ذریعے اس بات سامنے آ گئی کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو فوراً اس کام کو انجام دینا یہی عبادت پروردگار ہے. ورنہ انسان اگر جو ہے مقابل میں آ جائے تو اکڑ جاتا ہے. جب اکڑ جاتا ہے، جب مخالفت میں آ جاتا ہے، جب معصیت کار بن جاتا ہے تو وہ شیطان کی پیروی میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے. اسی لیے جو ہے یہاں پہ جو بات واضح کر دی گئی کہ اللہ نے کہا ہم نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کریں. دیکھیں عام طور پہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ دیکھیں ابھی یہاں پر جو ہے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے سامنے، میں نے ابھی دیکھا، بہت مشہور و معروف حدیث ہے. امام جعفر صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد احیو امرنا، احیو امرنا، یعنی تم لوگ جو ہے میرے امر کو زندہ رکھو. احیو امرنا، رحم اللہ من احیا امرنا. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے امروں کو زندہ کرو، زندہ رکھو.
احیا کا لفظ استعمال کیا بعد افعال میں ہے، یعنی اس میں زندگی پیدا کرنا، زندہ رکھنا یہ مراد ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی مہربانی ہو اس کے اوپر جو ہمارے امور کو زندہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ تمام افراد جو بھی مجالس کو برپا کرتے ہیں، جو حسینی مقصد کو زندہ رکھتے ہیں، وہ اس حدیث کے مصداق بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہی جو ہے اسلام اور شریعت اور احکام الہیہ کو زندگی ملتی ہے۔ بار بار جب یعنی ہمارے مجالس برپا ہوتے ہیں، مجلسوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسے کر رہے ہیں، تو انسان کو کیوں کا جواب جب ملتا ہے تو یہی جو ہے احیاء امر ہے، زندگی ملتی ہے امور کی۔ تو مولا یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے اوپر جو ہمارے امور کو زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب دعائے ندبہ پڑھتے ہیں آپ، دعائے ندبہ جو ہے وہ دعا ہے، بدل آپ سامنے ایک پوائنٹ لیتے ہوئے بات کو تیز آگے بڑھا دیتا ہوں۔ دعائے ندبہ جو ہے وہ دعا ہے جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، اور یہ منسوب ہے امام زمانہ سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ غور کریں کہ اس میں ایک جملہ ہے این محی معالم الدین واہلہ۔ ہم جب مولا کو خطاب کرتے ہیں تو اس میں ایک جملہ موجود ہے کہ این محی معالم الدین واہلہ، آپ کہاں ہیں جو دین میں زندگی پیدا کرنے والے ہیں، احیاء کرنے والے ہیں۔ یعنی اسی لیے روایتوں میں بات پائی جاتی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام جو امور کو پیش کریں گے، بیان کریں گے، تو اس کے بعد کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کا عقیدہ کچھ نہ کچھ کم ہوگا۔ یہ دیکھیے نیا دین لے کے چلے آئے، یہ دیکھیے نیا دین ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کچھ باتیں ایسی پیوست ہو جاتی ہیں کہ جب وہ باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہیں نئی بات تو نہیں پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو امام کی باتوں کو جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں مولا کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا جا رہا تھا، اس سے پہلے میں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ احیاء امور ضروری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مولا جو بتا رہے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحمت نازل کرے جو ہمارے امور کو زندہ رکھتا ہے، کسی بھی لحاظ سے زندہ رکھنا ہو۔ اسی لیے قرآن نے بڑھ کے آواز دی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ پروردگار نے بیان کیا، کہا کہ تم لوگ آپس میں، اے مومنوں، اے ایمان والوں، آپس میں تعاون کرو، مددگار ثابت ہو جاؤ نیکی میں اور تقوی پرہیزگاری میں۔ یعنی آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، سماج میں انسان رہ رہا ہے، معاشرے میں انسان رہ رہا ہے، تنہا انسان زندگی بسر نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ تنہا انسان زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، اللہ نے ایسی فطرت اس کے اندر ڈال دی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، وہ باقاعدہ جو ہے معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، سماج میں رہنا چاہتا ہے۔ تو طریقے زندگی بتا رہا ہے پروردگار، طریقے بندگی بتا رہا ہے پروردگار کہ تم آپس میں زندگی بسر کر رہے ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گنہگاری میں اور سرکشی پیدا کرنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بس یہ دو باتوں کو متوجہ کیا پروردگار نے، کہاں پہ مدد کرنا ہے، کہاں مدد نہیں کرنا ہے۔ اور یہی اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے میدان میں دو چیزیں سامنے آئیں، ایک حق اور ایک باطل۔ تو مقصد جو حق تھا، جتنے حق پرست تھے وہ اکٹھا ہو گئے حسین کی جانب، جو باطل جن کا مقصد تھا وہ سب اکٹھا ہو گئے یزید کی جانب، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حق و باطل میں جو ہے جس نے فرق محسوس کر لیا وہ حسینی بن گیا، اور جو فرق محسوس نہ کرتا وہ یزیدی بن گیا۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد، صلوات محمد وآل محمد وآل۔ دیکھیں صلوات کی جو ہے ایک منٹ میں آپ کو اہمیت بتا دوں،
1 منٹ میں. واقعا جو ہے ہم لوگ بہترین عبادت ہے صلوات. جب نبی معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل ساتھ میں تھے, تو دیکھا کہ ایک فرشتہ انگلیوں میں کچھ گن رہا ہے. تو نبی نے جو ہے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کیا کر رہا ہے. کہا آپ دریافت کیجئے. نبی نے اس فرشتے سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, انگلیوں پہ کیا گر رہے ہو. کہا بارش کے قطرات جو آسمان سے زمین پر آتے ہیں ان سب کا حساب و کتاب کر رہا ہوں. تو نبی نے کہا کہ ہر چیز کا حساب و کتاب موجود ہے. کہا ہاں ہے, لیکن ایک چیز کا حساب نہیں ہمارے پاس. کہا وہ کیا. کہا جب آپ کی امت آپ پر درود و صلوات بھیجتی ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا. ایک صلوات پر محمد وآل محمد صلوات. بہرحال اب بھی جو صلوات اکٹھا نہیں بھیجی, بلند آواز میں محمد وآل محمد وعجل فرج. تم آپ غور کریں, یہی مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی, نیکی میں اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور یہی عبادت پروردگار ہے. کسی بھی انداز سے جیسی بھی ہو سکے ایک انسان کو جو ہے اس ترقی تک لے جانا جس سے اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے. مولا نے فرمایا کہ 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں, 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَهِيَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَهِيَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ عِبَادَةُ التُّجَّارِ. اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ وَمَن عَبَدَ إِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ أَهْلَ الْعِبَادَةِ فَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ. 3 باتیں انہوں نے فرمائی. کہا کچھ ایسی قوم ہوتی ہے, کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو جنت کے لالچ میں جو ہے عبادت کرتے ہیں. اس کی عبادت جو ہے وہ تاجروں والی عبادت ہوتی ہے, تاجروں والی عبادت ہوتی ہے. اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں ڈر اور خوف میں. اس کی عبادت جو ہے غلاموں والی ہوتی ہے. غلام ہمیشہ ڈر کے اور خوف سے جو ہے کوئی کام انجام دیتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے افراد ہیں, کچھ ایسی قومیں ہیں جو عبادت کرتی ہیں اس نیت سے کہ اہل للعبادہ, یہ پروردگار عبادت کا اہل ہے, لائق عبادت ہے, تو وہ عبادت کرتا ہے. تو پروردگار کے بارے میں جو عبادت اس طرح سے کرے گا تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین عبادت ہے اور یہ زندہ اور آزاد رہنے والوں کی عبادت ہے, آزاد لوگوں کی عبادت ہے. تو تیسری صورت یہ پیدا ہوئی. مولا نے کیا فرمایا. اچھا ایک بات بتائیے, کوئی اگر جو ہے عبادت کر رہا ہے جنت کے لالچ میں, کیا عبادت صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے, صحیح عبادت ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ان لانفسکم اثمانا فلا تبیعوها الا بالجنہ. بھائی تمہارے نفسوں کی قیمت ہے, ارزش ہے, اس کا سودا مت کرو. اگر سودا کرنا بھی ہے تو جنت کے مقابلے میں کرو, ہے نا, جنت کے مقابلے میں کرو. ایمان کا سودا کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں, ایمان کا سودا کرنا ہے تو جنت کے مقابلے میں کرو. اگر بیچنا ہی ہے تو بھائی بیچو جنت کے مقابلے میں. اور مسئلہ یہی ہے کہ مولا نے فرمایا الہی ما عبدتک, پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جنت کی لالچ ہے, اور نہ ہی عبادت کرتا ہوں جہنم کا ڈر ہے, خوف ہے. بل وجدتک اہل العبادہ فعبدتک, پروردگار تجھے لائق عبادت سمجھا ہے تو عبادت کر رہا ہوں. آپ دیکھیں لائق عبادت سمجھ رہا ہوں تو عبادت کر رہا ہوں. تو مولا نے بتایا کہ بہترین عبادت, افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کی جائے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ تیری جنت کی لالچ نہیں, تیرے جہنم کا ڈر نہیں, بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھ کر میں عبادت کر رہا ہوں. اسی بات کو کربلا والوں نے واضح کیا ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ جنت ملے گی, چلے جاؤ جنت ملے گی, لیکن ان کو جنت کی پرواہ نہیں. حسین کی مرضی چاہیے, اللہ کی مرضی چاہیے. اس کے بعد جو ہے قدم آگے بڑھاتے رہے. انہوں نے جو ہے جنت کے لالچ میں جو ہے یہ نہیں کہا کہ جنت تو مل ہی رہی ہے میں چلا جاؤں, نہیں,
جنت تو بات کی بات ہے، پہلے مرضی حسین چاہیے، پہلے مرضی پروردگار چاہیے. جب مرضی حسین مل جائے، مرضی پروردگار مل جائے تو جنت بھی مل جائے گی، نعمت جنت بھی مل جائے گی. ایک صلوات پر محمد وآل محمد صلوات. اور وہ فرما رہے ہیں یعنی یہی نہیں بھائی، جو شہدائے کربلا تھے، جو حسین کے مرضی کے مطابق جو ہے وہاں پہ کربلا میں حسین کے اشارے پہ جو ہے کام کر رہے تھے، ان کو صرف جنت ہی نہیں بلکہ شفاعت کرنے کا حق بھی ان کو مل گیا. خود بھی جنت جائیں گے اور لوگوں کو بھی جنت لے کے چلے جائیں گے جنت میں. اور کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس وقت چلے جاتے تو حسین نے وعدہ کیا تھا جنت تو مل ہی جاتی، لیکن یہ شفاعت کا حق نہ ملتا. تو اب ذرا مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ حسین کی مرضی بھی ملی، اللہ کی مرضی بھی ملی، اور نتیجے میں شفاعت کا حق بھی ان کو حاصل ہو گیا. اور کرنے کا تو وہی پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں اور تقوی پرہیزگاری میں آپس میں تعاون کرو، مددگار ثابت ہو جاؤ. نیک کام کے لیے جو قدم آگے بڑھائے اس میں باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جو ہے قدم آگے بڑھانا، اور برائی میں اور گنہگاری میں اور سرکشی میں جو ہے ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب آپ ایک بات اور آپ کے سامنے، مولا کا ایک قول جو ہے بہرحال آپ کے ذہنوں میں ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو ہمارے اذہان عالیہ میں بہت کم آتے ہیں. مولا نے کیا کہا؟ الموت اولا، الموت اولا من رکوب الآر. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ یعنی موت جو ہے ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. لیکن یہ ایک جملہ اور بھی ہے، والعار اولا من دخول النار. میں جلدی آپ آگے بڑھ رہا ہوں، وقت کے اندر بات کو ختم کرنا ہے. مولا کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ مولا نے کہا کہ موت جو ہے بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، لیکن مولا کے یہ بھی قول جو ہے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مولا نے کہا کہ ذلت کی زندگی بہتر ہے جہنم میں جانے سے. یعنی اگر انسان جو ہے اس ایمان کے اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچا ہے، اللہ کی عبودیت اور بندگی کے ساتھ جو ہے زندگی بسر نہیں کر رہا ہے، تو اسے پہلے جو ہے اس کام کو انجام دینا ہوگا، چاہے ذلت کی زندگی برداشت کرنا پڑے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر انسان ایمان کو اس درجے تک نہیں پہنچا ہے، حسین کی مرضی اس کے پاس نہیں ہے، اللہ کی مرضی اس کے پاس نہیں ہے، تو نتیجے میں اس دنیا سے جائے گا تو سیدھے عذاب میں مبتلا ہوگا. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ شدید العقاب. آیت ابھی آپ سے پڑھی، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اس بات کی توجہ دینا ہے کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ نیکی اور تقوی میں آپس میں مددگار ثابت ہو جاؤ. میں نے کربلا کا ایک اشارہ کیا کربلا میں کہ حسین کی طرف جو ہے جو افراد جو ہے آ کر جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، وہ نیکی اور تقوی کے اوپر جو ہے اکٹھا ہو گئے. بہرحال اب آپ غور کریں کہ نیکی کہتے کسے ہیں. قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، جلدی آپ کے سامنے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، یعنی صرف جو ہے مغرب. بھائی بعض جگہ ایسا ہے کہ قبلہ جو ہے مشرق کی طرف ہے، بعض جگہ جو ہے مغرب کی طرف ہے. تو یہ صرف نہیں ہے کہ انسان چہرہ کر لے مشرق و مغرب کی طرف کہ انسان نے سوچا کہ کام ہمارا ہو گیا. نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. پروردگار کہہ رہا ہے کہ بر اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف جو ہے چہرہ گھما دو مغرب اور مغرب کی طرف، لیکن بر یہ ہے، نیکی یہ ہے جس میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے، مددگار ثابت ہونے کی ضرورت ہے. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اور کتاب ملائکہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور کتاب یعنی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہے. نبیین کہا ہے، صرف نبی نہیں کہا، نبیین، انبیاء پر ایمان رکھتا ہے. تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں مجالس میں جب بات آ جاتی ہے
کہ 1,24,000 انبیاء آئے، سب کے نام بھی نہیں معلوم، نہ قرآن نے تمام کے نام بتائے ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی جگہ پہ جو ہے یہ کہا جائے کہ 1,24,000 انبیاء کے سب کے نام موجود ہیں، ایسا ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے. تو یہ تعداد کہاں سے آئی؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ تو نبی نے بتایا تھا، اور نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی کے قول کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں کہ نبی نے کہا 1,24,000 انبیاء پہ ایمان لاؤ، تعداد پہ ایمان لاؤ. نام تو پتہ ہی نہیں کس سب کے، تو جب نام سب کے نہیں معلوم لیکن تعداد پہ ایمان لانا ہے. کس نے کہا؟ نبی نے کہا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، نبی نے کہا ہے کہ تعداد پہ ایمان لے آؤ، جبکہ ہم نام بھی نہیں جانتے، صرف تعداد 1,24,000 انبیاء پہ ایمان لانا ہے. تو نبی کے اس بات کو ہم نے اتنا فالو کیا، اس کو یقین کیا، اس پر عمل کر رہے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اگر تعداد میں ایک کمی ہو جائے تب بھی ایمان ختم. ایمان جو ہے 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا جو ہے یہی ہے، تعداد پہ ایمان لانا ہے، گنتی پہ ایمان لانا ہے. تو بھیا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے اس ایک قول پر تم تعداد پہ ایمان لا رہے ہو. عالم اسلام میں ہر کوئی جو 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے، کسی بھی فرقے کا ہو. تو بھیا غدیر خم کے میدان میں جو ہے علی کو 1,20,000 کے مجمع میں بلند کیا تو اسے تو ماننا چاہیے نا. 1,20,000 کے مجمع میں ولایت علی کا اعلان کیا. اور اس طرح نہیں بلکہ جو افراد آگے چلے تھے ان کو بلایا بھی، پیچھے رہنے والے کو آگے بلایا. ایک ذہن میں ڈال دی بات کہ کبھی نہ حد سے آگے بڑھو نہ حد سے پیچھے رہ جاؤ، درمیان میں آنا پڑے گا. اور یہی مسئلہ ہے کہ مولا نے یہی تو جملہ کہا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو مجھے حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں، کچھ مجھے حد سے گھٹا دیتے ہیں. تو بھیا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ بندے خدا ہیں اور اللہ کی طرف سے امام بن کے آئے ہیں، ولی خدا ہیں، جن کی ولایت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 کے مجمع میں نبی نے کیا تھا. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ پروردگار نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تم نے یہ کام انجام نہیں تو رسالت کو کوئی کام انجام نہیں کیا. تو ولایت علی کی ایک اہمیت ہے. دیکھیں عبادت سے میں نے شروعات کی ہے اور یہی سب باتیں جو ہے عبادت کے سلسلے میں جلدی سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وقت تیز آگے بڑھ رہا ہے. ولایت علی کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہے. اچھا اس کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث قدسی میں 2 جملے جو اہم ہیں، اور بہت سارے جملے ہیں، حدیث قدسی میں 2 جملے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. عذاب سے بچنا ہے تو ولایت علی کو ماننا ہوگا، وہ قلعہ ہے پروردگار نے کہا. دوسری جو ہے بات یہ کہی پروردگار نے جو یعنی سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے جو 8ویں امام رضا علیہ السلام نے جو ہے بیان کیا محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا بیان کیا مولا نے کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها وشروطها انا من شروطها. سنتے رہتے ہیں. 2 باتیں بیان کی پروردگار نے کہا. ایک قلعہ کیا ہے؟ ولایت علی. میرا قلعہ کیا ہے؟ ولایت علی. اور ایک قلعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. 2 قلعوں کی طرف متوجہ کیا پروردگار نے، لیکن دونوں کو اگر ملائے جائے تو وہی بات سامنے آتی ہے. کیونکہ مولا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے پروردگار کا رائے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. لیکن بے شرطها و شروطها. تنہا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تنہا کافی نہیں ہے، بے شرطها یعنی محمد کی نبوت، و شروطها ائمہ طاہرین کی امامت. مولا نے کہا میں ان شروط میں سے ایک ہوں، یعنی ان اماموں میں سے میں ایک امام ہوں. مولا نے اس جملے کے ذریعے بتایا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوگا، 12 امام ہوں گے، 12 اماموں پہ ایمان لانا ضروری ہوگا. اب دونوں کو ملائیے تو بات سامنے آئی کہ لا الہ الا اللہ تنہا کافی نہیں، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ
اتنا کافی نہیں بلکہ ولایت علی کو بھی اقرار کرنا ہوگا. ولی ولی اللہ، اور اہمیت بتائی پروردگار نے کہ ولایت علی یعنی ولایت رسول، ولایت رسول یعنی ولایت پروردگار، اللہ کی ولایت. انما ولیکم اللہ ورسولہ، قرآن کی آیت ہے باقاعدہ. انما کے ذریعے حاصل کر دیا، محصور کر دیا، محدود کر دیا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بھائی انما جب بھی استعمال کرتے ہیں عربی میں اس کو حصر محدود کا چوہدی کھینچ دیتے ہیں تو اس میں تین ہی کا تذکرہ ہے. تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی رسول، تمہارا ولی وہ جو حالت رکوع میں، نماز کی حالت میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے، یعنی مولا کائنات. تین کا تذکرہ ہوگا نا جلدی سے. لیکن اب ایک بات جو میں یہاں تک لانا چاہ رہا تھا وہ لا رہا ہوں. ولایت علی کا انکار کرنے والا کیا ہوا؟ عذاب نازل ہوا نہیں ہوا؟ حارث نے یہ تو کہا تھا کہ پروردگار تیری طرف سے ہے تو میرے پر عذاب نازل کر دے، فوراً عذاب نازل ہو گیا. اور ادھر دیکھیے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ کا لشکر جا رہا تھا اس پر بھی عذاب نازل ہوا. اور دونوں کا عذاب سیم ہے، ایک ہی طرح سے ہے. وہاں بھی کنکری اور یہاں بھی کنکری. اللہ نے بتایا کہ ولایت علی یعنی ولایت پروردگار، ولایت علی توحید کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ بغیر ولایت علی کے عبادت قبول ہی نہیں ہے. انسان چاہے جتنا عمل انجام دیتا رہے، جب تک دل میں ولایت علی نہیں ہے اس کا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عبادت میں کر رہا ہوں، عبادت کہتے کسے ہیں؟ اتنی دیر سے میں عبادت کر رہا ہوں. دیکھیں عبادت کا ایک ہی جملہ یاد رکھیے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک جملہ بس، بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک جملے میں بات کو آگے بڑھا دوں. ہر وہ عمل جو مرضی پروردگار، خوشنودی پروردگار کے لیے انجام پائے وہ عبادت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ جو ہیں فرش ادا بچھاتے ہیں یہ بھی عبادت، مجلس کرتے ہیں عبادت، محفل کرتے ہیں عبادت، جلوس نکالتے ہیں عبادت. ہر وہ کام، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو عبادت، نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت. ہر وہ کام جو مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا رہے وہ عبادت پروردگار ہے. اور یہی جو ہے ہمیں اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے کہ عبودیت و بندگی کہتے کسے ہیں. اور یاد رکھیے ایک بات اور ذہن میں رکھ دوں، قرآن میں ایک جہاں تذکرہ ہے، میں نے کہا قرآن کے ذریعے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عبدیت و بندگی کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا. ہمیں کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں بندہ خدا ہوں، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. دیکھا آپ نے، نبوت سے پہلے بندگی ہے، بندگی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. آپ تشہد پڑھتے ہیں نماز میں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، عبدہ نہ پڑھیے گا، عبدہ ہے. عبدہ پڑھیں گے تو تشہد باطل ہو جائے گا. عبدہ و رسولہ ہے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اب آپ دیکھیں رسول کا تذکرہ بعد میں ہے، عبدیت کا تذکرہ پہلے ہے. پہلے ہم کہتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد بندہ خدا ہیں اور رسول خدا ہیں. اہمیت بتائی جا رہی بندگی کی. اور یہی ہے آپ دیکھیں معراج پہ کون پہنچا تھا؟ نبی. عبدیت پہنچی تھی. سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پہ لے گیا ہے نا. تو کون گیا؟ بندہ. اب یہ عبدیت کی اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مولا نے کیا فرمایا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک عبد ہوں، غلام ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک جملہ اور، عبدیت کی اہمیت آپ دیکھیے. جب معراج پہ نبی پہنچے تھے تو جبرائیل بھی ایک جہاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم تو آگے نہیں بڑھیں گے. کہا کیوں؟ کہا اب آگے بڑھ گئے تو بالوں پر جل جائیں گے، اب آپ آگے جائیے. یعنی عبدیت وہ منزلت ہے، وہ فضیلت والی منزلت ہے
کہ جہاں پر سید الملک فرشتہ جبرائیل بھی نہیں جا پاتا، ایک صلوات بر محمد وآل محمد صلوات وآل محمد. بہرحال تمام باتوں کے پیش نظر دو باتوں کی طرف متوجہ کرنا تھا ہمیں کہ ہمیں زندگی جو بسر کرنی ہے، سماج میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. وہ ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے، ان کی طریقے زندگی ہے، طریقے بندگی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو مقاصد بیان کیے ہیں، بس 2-3 جملے اس کا اختتامی گفتگو قریب آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ نیکی کیا ہے، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے اللہ سے قریب تر ہونا ہے. اور اسی لیے مولانا نے ایک جملہ کہا کہ جیسے وفادار ساتھی ہمیں کربلا ملے نہ میرے بھیا حسن کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے. اچھا ایک بات بتائیے، یہ جو کہا کہ میرے بابا کو نہیں ملے، میرے بھیا کو نہیں ملے، تو آخر یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا نا کیونکہ جنگ صفین میں مولا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کچھ لوگوں نے، امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لوگوں نے. اس لیے جو ہے مولا نے کہا کہ ایسے وفادار ساتھی ہمیں کروا ملے کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم جنت بھی دینے کے لیے تیار ہیں. غور کیجئے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں مولا کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ورنہ دنیا میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا بیماری ہو جاتی ہے، پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بھئی پیسہ بہت ہے ہمارے پاس لیکن بیمار ہو گئے، پیسہ اس میں خرچ کر دیا. یہ سوچتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، زندگی ہے تو پیسہ کما لیں گے. پھر جو ہے کیا ہوا کہ جب آنچ آتی ہے عزت پر تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی جان کو نچھاور کر دیتا ہے عزت پر. لیکن عزت اور ذلت کی زندگی جو ہوتی ہے ایمان پہ جو ہے بھاری نہیں ہے، ایمان سب پر بھاری ہے. یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہے، نہ پیسے کی اہمیت ہے، نہ جان کی اہمیت ہے، نہ عزت کی اہمیت ہے. ایمان کو برتری حاصل ہے. جناب زہیر قین کون تھے؟ جناب زہیر قین جو ہے وہ حسین کے ساتھیوں میں سے نہیں تھے، لیکن ایک مرتبہ جب حسین کا خیمہ لگتا تھا تو وہیں قریب میں جو ہے زہیر قین اپنا خیمہ لگاتے تھے جو اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے. تو بہرحال جو ہے جب وہاں پر جو ہے امام نے قاصد کو بھیجا کہ زہیر قین کو بلا لاؤ، تو وہ جو ہے کہنے اچھا دیکھتے ہیں. خیمے میں داخل ہوئے، کہا کون تھا؟ زوجہ نے کہا کون ہے؟ کہا وہ حسین کے جو ہے قاصد تھے، انہوں نے بلایا ہے. کہا کیا؟ کہنے ہم کون جائے گا؟ کسی نے کہا کیا کہا؟ کون جائے گا؟ کہا کیوں؟ کہا اتنا پیسہ ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنا کاروبار ہے کہ کون دیکھے گا پھر؟ تو زوجہ نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، ضروری ہے کہ تم وہیں رک جاؤ؟ نہ رکنا، چلے تو جاؤ. کہا میں بلایا ہے. کہا ٹھیک ہے. گئے. اب گئے تو اس طریقے سے کہ واپس آئے تو بڑے خوش، ایک لمحے میں چینجنگ پیدا ہو گئی. یہ ہے ایمان کہ ایمان کے مقابلے میں نہ پیسے کی اہمیت ہے، نہ پراپرٹی کی اہمیت ہے. جیسے خیمے میں آئے خوش. زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ بڑے خوش نظر آ رہے. کہا ہاں میں حقیقت کو سمجھ گیا، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ ابھی تو کہہ رہے تھے ایسا. کہ نہیں ہم حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، انہی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. کہا پھر؟ کہا تمہیں میں طلاق دیتا ہوں. اب آپ غور کریں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی ایمان کے مقابلے میں نہ پیسے کی اہمیت ہے، نہ پراپرٹی کی اہمیت ہے، اور نہ ہی اب زوجہ کو بھی طلاق دے رہے ہیں. اچھا کہا کیوں طلاق دے رہا ہوں بھائی؟ کہا میں جا رہا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا، اب تم جو ہے آرام سے جاؤ، تمہیں جو ہے تمام پراپرٹی، تمام پیسہ، تمام کاروبار تمہیں دے رہا ہوں. سب چھوڑ دیا. ابھی تک کیا تھا؟ پیسے کیا کروں گا، پراپرٹی کیا کروں گا، ہے نا، دولت کیا کروں گا، کاروبار کیا کروں گا. لیکن ایک لمحے میں جب حق کو پہچان لیتا ہے انسان، حقیقت پہ آ جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز ہے اہمیت والی نہیں ہوا کرتی. ایک صلوات بر محمد وآل محمد صلوات. اب آپ دیکھیں زہیر قین کی اہمیت کتنی زیادہ، اور کرے نہیں کر رہے ہیں. تو یہی مسئلہ یہی ہے، ایمان اور حقیقت کے مطابق اگر زندگی بسر کرے. بھائی ایک جملہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر ہو جائے وہی عبادت ہے، وہی عبدیت ہے، وہی جو ہے کہتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے.
آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ اگر آپ کریں تو حسین کے بہت سے افراد تھے جو حسین کے ساتھ ساتھ رہے. میں نے صرف ٹکڑے ٹکڑے بیان کر رہا ہوں کہ وقت نہیں کہ تفصیلی بات کہیں پہ رک کے بیان کروں میں. مکے سے جب مولا چلے تھے کہاں جا رہے تھے؟ کوفے. جب وہاں پہ پہنچے ہیں کوفے کے راستے میں تو پتہ چلا کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی. تو اب وہاں پر مولا نے مشورہ لیا سب سے اکٹھا کر کے کہ وہی ہے نا کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور تقوی پرہیزگاری میں. غور کر رہے ہیں. اب جو ہے مولا نے سب سے خطاب کیا، کہا بتاؤ جناب مسلم کا کی شہادت واقع ہو گئی، اب بتاؤ ہم لوگ کیا کریں، کوفے جائیں یا نہ جائیں؟ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولا، جناب عقیل کے جو ہے خاندان والوں نے کہا کہ یعنی ہم انتقام لینے جائیں گے، چلیں گے ہم. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم کوفے اب کیا کریں جا کے جب کوئی ساتھی نہیں رہ گیا. آخر میں سب کی بات مولا سنتے رہے. اس کے بعد جو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میں تو کوفے جاؤں گا، میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں گا، تم میں سے جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے اور جو یہاں سے جانا چاہے چلا جائے، بیعت میں اٹھا لیتا ہوں. تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، چلے گئے تھے. تو وہی مسئلہ کہ قدم قدم پہ ہمیں دیکھنا ہے. اب ہمیں اپنے کو پرکھنا ہے کہ ہم کتنا حسینی ہیں، کتنے حسین کے چاہنے والے ہیں. وہی جملہ مولا کا تھا کہ مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. آخر یہ جملہ کیوں کہا مولا نے؟ کہہ دیتے کہ حسین یزید کے بیعت نہیں کرے گا، کہہ دیتے بھائی یہ جملہ کہنے میں کیا پریشانی ہے، کہہ دیتے. لیکن نہیں، ایک تاریخ میں جملہ ثبت ہو گیا کہ تا قیامت جو ہے حسین جیسا جو ہے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو حسینی ہوگا وہ یزیدیت کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ حسین نے ایک تاریخ میں جملہ ثبت کر دیا، مجھ جیسا. اور تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیا حسین کے بعد کسی نے بیعت کا مطالبہ کیا؟ سد باب کر دیا مولا نے. وہیں پہ جو ہے کہتے بند کر دیا راستے کو، اب کوئی بیعت کا مطالبہ نہیں کرے گا. کسی امام سے کسی نے بیعت کا مطالبہ کیا ہی نہیں. یہ الگ مسئلہ ہے، ولی عہد بنا دیا، ولی عہد بنا دیا 8ویں امام کو، لیکن بیعت کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا اور نہ کر سکا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ بیعت کا مطالبہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا. عزیزوں، یہ جو کربلا کے بعد کے واقعات ہیں اس میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جناب زینب، جناب امام زین العابدین السلام جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہیں، انہوں نے کس طریقے سے دین کی زندگی کو احیا کیا ہے اور باقاعدہ دنیا والوں کو مقصد حسین بیان کیا ہے. اگر زینب نہ ہوتی، اگر جناب زین العابدین السلام نہ ہوتے تو پھر حسین کے مقاصد کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. قدم قدم پہ جناب زینب نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر جو ہے مقاصد کو بیان کیا. اور اس کے بعد یہ بھی ایک ذہن میں بات رکھیے گا کہ جناب زین العابدین السلام نے دربار شام میں ہی خطبہ دیا. اس سے پہلے اگر دیا تو تھوڑا بہت بیان کیا، ویسے خطبہ نہیں دیا. آخر کیوں؟ اسی لیے تاکہ جناب زینب جو ہے خطبہ دیتی رہے. وہ بھی جو ہے اللہ نے ان کے لہجے میں علی کا لہجہ پیدا کر دیا تھا، یعنی لہجے میں پردہ قائم کر دیا، جس کے ذریعے جو ہے بہت سے افراد جو تھے انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو علی کا لہجہ سنا. جب علی کا لہجہ سنا تو یہ کہنے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ نابینا شخص سے کہا کہ کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا علی کا لہجہ میں سن رہا ہوں، علی کے لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے. تب پوری گفتگو کی گئی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے جناب زین العابدین علیہ السلام وہ دربار شام کے لیے تھے کہ وہاں پہ خطبہ دینا ہے، کیونکہ دربار شام میں جو ہے بہت سے ممالک کے افراد وہاں موجود تھے تو حق کو وہاں پہ واضح کرنا تھا. تبھی ایک جملہ بس آخر میں جملے کہ مولا نے یہی کہا، جب اذان اسے دلوائی ہے تو مولا نے ایک جملہ کہا، یہ بتا یا اشہد ان محمد رسول اللہ، تیرے دادا تھے، تیرے جد تھے یا ہمارے جد تھے؟ وہیں پہ جو ہے بات خاموش ہو گئی. بات واضح کر دیا مولا نے.
اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا کی زندگی مطالعہ اگر کریں، اب دیکھیں تو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے دین کو آگے بڑھایا ہے. ہر امام نے جو ہے دین کی خدمت کی. وہی جو ہے رحم اللہ من احیا امرنا، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل کرے جو ہمارے امور کو زندہ کرتا ہے. بس جو گفتگو میں آخری منزل تک پہنچ رہا ہوں. آج کے امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کس طریقے سے احیاء کیا ہے، کس طریقے سے دین کو آگے بڑھایا ہے. میں احکام الہیہ کی تبلیغ کے بارے ماحول تو تھا نہیں کہ تقریر کریں وہاں، بلکہ دعاؤں کے ذریعے جو ہے ہمیں بتایا پیغام. دعائیں صحیح سجادیہ آپ دیکھ لیجئے، دعاؤں کے ذریعے ہمیں پیغام بتایا ہے، ہمیں طریقے زندگی بتایا، طریقے بندی. یعنی ہر زمانے میں امام نے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے مختلف انداز سے. اور طریقے زندگی، طریقے بندگی آپ دیکھیے کہ مولا کے سامنے ایک شخص آتا ہے ابن نمیر. آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے نا، ابن نمیر کون تھا؟ ملعون تھا، جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا. وہ بھٹک رہا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا. اس کے بعد مولا کے پاس جب پہنچا ہے تو مولا نے غلہ بھی دیا اسے، کھانے کا انتظام بھی کیا، پانی پلایا، پیسہ بھی نہیں لیا اس سے. تو اس نے کہا شاید آپ نے پہچانا نہیں. تو مولا نے کہا خوب پہچانتا ہوں تجھے، تو کربلا میں کیا کر رہا تھا. تب آپ غور کیجئے، مولا یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی سیرت، اپنے کردار کو اس طرح عیاں رکھتے ہیں کہ چاہے سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے طریقے کو جو ہے برقرار رکھتے ہیں تاکہ زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں پیدا ہو جائے، تمہارے سامنے آ جائے. ہر امام ایسے کیا. اور یہی آپ دیکھیں کہ کربلا میں جو مولا نے اس جملے کی طرف متوجہ کیا، اور یہ جملہ جو کہا کہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، آج تک کیا تا قیامت یہ آواز، یہ جملہ جو ہے فضا میں گونج رہا ہے. یہ جملہ کون ہے جو میری مدد کے لیے قدم آگے بڑھائے، کون ہے جو میری آواز استغاثہ پر لبیک کہے. عزیزوں، ہر کوئی جو ہے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. دین کو احیاء کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. حسین نے تبھی تو کہا، بیمار کربلا سید سجاد علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے سید سجاد، جب قید شام سے چڑھ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اور کہنا جب بھی پانی پیے تو میرے پیاس کو یاد کر لیں، اور جب بھی کسی غریب الوطن کی موت کو سنے تو میری موت کو یاد کر لیں. حسین نے پیغام دیا ہے سلام کے ساتھ کہ تب تم جب بھی تم جو ہے میرے پیاس کو یاد کرو گے، میری قربانیوں کو یاد کرو گے، میرے ایثار و قربانی کو یاد کرو گے، جب میری ایثار و قربانی کو یاد کرو گے تب تمہیں اندازہ ہوگا کس طریقے سے دین تمہارے پاس آیا ہے. حسین نے یہی تو کہا کہ اگر میرے قتل سے دین بچ سکتا ہے تو آؤ تلواریں مجھے قتل کرو، مجھے جو ہے مجھ پر ٹوٹ پڑ. حسین کے ایثار و قربانی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا. حسین نے یہی تو کہا کہ جب بھی غریب الوطن کی موت کو سننا تو میری موت کو یاد کر لینا. جب حسین کی موت کو، حسین کی شہادت کو انسان یاد کرے گا، حسین کی پیاس کو یاد کرے گا، تب کہیں جا کر انسان کو اندازہ ہوگا کتنی زحمتوں کے ساتھ جو ہے دین ہم تک پہنچا ہے، کتنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک دین پہنچا ہے. حسین رخصت ہو کر میدان قتال میں جاتے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں. سروں کی بالشیں علمان حفیظ کی آوازیں آ رہی ہیں. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین گھوڑے پہ ہیں لیکن ڈگمگا رہے ہیں، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف، کیونکہ جب آواز غیبی آئی تو حسین جو ہے اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتے ہیں اور بھاگی فوجیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. کوئی حسین کے اوپر تلوار سے وار کر رہا ہے، کوئی نیزوں سے وار کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے تیروں سے وار کر رہا ہے. جس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھروں کو بھر کر پتھروں سے وار کر رہا ہوتا ہے. عزیزو، آپ جو ہیں کربلا والوں کا چہلم منا رہے ہیں. ہاں عزیزو، حسین کا چہلم، کربلا والوں کا چہلم، ایسے افراد کا چہلم
کہ جن کی لاشیں بے گور کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑی رہی، بیٹا بھی تھا تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر. آپ ان لوگوں کا چہلم منا رہے ہیں، آپ عزاداری کر رہے ہیں، آپ مجلس برپا کر رہے ہیں، آپ جلوس نکال رہے ہیں. اللہ آپ سب پر رحمت نازل کرے، آپ کے گھروں میں برکت نازل کرے، آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ پوری کرے. حسین کے طفیل میں آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے. عزیزوں، حسین کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے. حمید مسلم یہ کہتا ہے کہ حسین گھوڑے میں ڈگمگا رہے ہیں. آخر کار جب حمید مسلم یہ کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ دونوں طرف نیزے بردار ہیں جو پسلیوں میں نیزہ چبو دیتے ہیں. حسین گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیتے ہیں اور زمین پہ تشریف لاتے ہیں. لیکن زیارت الحیہ کا جملہ ہے کہ سلام اس پر جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں میں معلق تھا. حسین سجدہ آخر کرنا چاہتے ہیں، پیشانی زمین تک نہیں پہنچ رہی ہے، اپنے بدن کو زور دیتے ہیں، تمام تیر جسے پیوست ہو جاتے ہیں. مظلوم امام سجدہ آخر کرتے ہیں، شملین کا کن خنجر چلتا ہے، سر تن سے جدا ہوتا ہے. آواز غیبی آتی ہے الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. کربلا کے میدان میں حسین ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. سید سجاد کے پاس جناب زینب آتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد دیکھو کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. زمین پہ زلزلہ آ رہا ہے، فرات کا پانی نیزہ اچھل رہا ہے، آندیاں آ رہی ہیں، آخر دیکھو قیامت تو نہیں آ گئی. حکیمت ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹا. السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم نصر اللہ. پھوپھی امام یتیم ہو گئے، بابا شہید ہو گئے، نو کے نیزے پہ بابا کا سر. کوئی بیٹے کو جو ہے ایسا دن کوئی نہ دکھے کسی بیٹے کو کہ باپ کی لاش پڑی ہو، بیٹا جو ہے نہ دفن کر سکے نہ غسل دے سکے. سید سجاد کے سامنے ان کے بابا کی لاش کو پامال کر دیا گیا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر. خیموں میں آگ لگا دی گئی، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھینی گئی. جناب سید سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کو اذیت کہاں زیادہ پہنچی تو کہا الشام الشام الشام. شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان. عزیزوں عجب مظلومیت تھی جناب زینب کی. جناب زینب دیکھ رہی ہیں خیمے جل رہے ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے بیویوں کو لے جا رہی ہیں، دوسرے خیمے تیسرے خیمے، تیسرے چوتھے خیمے، ہر خیمے جل رہے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد تم وقت کے امام ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ جل کر مر جائیں یا بے پردہ جو ہے خیمے سے باہر نکلیں. تو سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ اسی طرح جو ہے خیمے سے باہر نکلیے. جناب زینب جو ہے کس طریقے سے کہ دل پہ پتھر رکھ کے جو ہے بے پردہ جو ہے خیمے سے باہر نکلتی ہیں، بیویوں کو باہر نکالتی ہیں، بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں. آخر کار حمید مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خیمے میں بار بار جاتی ہیں اور بار بار آتی ہیں. جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ سید سجاد کو لے کر آتی ہیں. جناب زینب نے سید سجاد کو خیمے سے باہر نکالا. جناب زینب پہ کیا گزر گئی؟ یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہتا چلوں کہ جناب زینب نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا کہنا مانو، اپنے زمانے کے امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. جناب امام حسین جب تک موجود تھے تو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی تھیں. اب جناب سید سجاد ہیں، جبکہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ جو ہیں ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے سکھایا نہیں. کیا مسئلے کا حل جناب زینب کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا، لیکن دنیا والوں کو بتانا ہے کہ دیکھو وقت کے امام سید سجاد ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ضروری ہے. تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم وقت کے امام کا کہنا مانیں. اجرکم اللہ بزغتو تمام. عزیزوں اللہ جو ہے آپ پر رحمت نازل کرے، ان آنسوؤں کو جو ہے رومال زہرا میں جگہ ملے. عزیزوں کس طریقے سے بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا.
وہ زینب جب 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی، کتنے احترام سے اماری پہ سوار کیا گیا تھا. جناب عباس بھی ہیں، جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب امام حسین السلام بھی ہیں، کتنے احترام سے جناب زینب کو سوار کیا گیا تھا. آج 11ویں محرم کو ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ جناب زینب جو ہے چاروں طرف دیکھتی ہیں، یہ سب کو سوار کرنے کے بعد کہتی ہیں علی اکبر تم کہاں ہو، ایک ایک کا نام لیتی ہیں. فضہ آگے بڑھی، شہزادی میں آپ کو سوار کرتی ہوں. عزیزوں عجب مظلومیت تھی جناب زینب کی. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام در بدر پھرائی جا رہی ہیں. عزیزوں یہ چہلم کا دن جو ہے بہت اہمیت والا دن ہے. 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے. جب زیارت اربعین پڑھے گا تو اس کے بعد حسین کے مقصد کو بھی یاد کرے گا جو مقاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں. جب رہائی کا حکم ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے جناب زینب نے سید سجاد اسلام سے کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کوئی گھر خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے بھیا کا دل کھول کے ماتم کر سکیں. گھر خالی کرایا گیا، عزاداری کی جناب زینب نے، ماتم کیا جناب زینب نے. اس کے بعد مدینے کی طرف جانا تھا. کہا گیا کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ کربلا ہو کر جاتا ہے اور ایک جو ہے سیدھے مدینہ جاتا ہے. جناب زینب نے کہا نہیں ہم جو ہے پہلے کربلا جائیں گے، جا کر جو ہے اپنے بھیا کی زیارت کریں گے اور وہاں پہ عزاداری برپا کریں گے. عزیزو سوچو عزیزو کس طریقے سے جناب زینب، جناب زین العابدین السلام سب جو ہے جو رہ گئے تھے وہ سب جو ہے کربلا کی طرف چلے. جیسے یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا ہے، جابر بن عبداللہ الانصاری جو پہلے زائر حسین ہے، تاریخ میں جملہ موجود ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں پہلے زائر حسین ہیں، وہ جو ہے کربلا پہنچے تھے. عطیہ نام کے شخص ہیں جو ان کے ساتھ تھے، ان کو ساتھ لے کر چلے تھے. فرات میں جا کر جو ہے انہوں نے غسل کیا تھا، حسین کی قبر سے جو ہے لپٹے ہوئے تھے، زیارت پڑھ رہے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ حبیب کو جواب نہیں دیتا. قبر حسین سے آواز آئی تھی، سلام کا جواب دیا تھا اور جیسے یہ قافلہ کربلا معلیٰ پہنچ رہا ہے قبر حسین سے آواز آئی جابر تھوڑا دور چلے جاؤ، ارے لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا آ رہا ہے، میری بہنیں آ رہی ہیں. جناب جابر اٹھے، تھوڑا دور چلے گئے، ارے یہ قافلہ کربلا پہنچا. جناب زینب نے اپنے کو بھیا حسین کی قبر پہ گرا دیا، بیٹھ کرنا شروع کر دیا. اے بھیا آگ کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھینی گئی. بیٹا سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، کمر میں لنگر. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام در بدر پھرایا گیا. اے بھیا آپ کی نشانی، آپ کی امانت جیسا سکینہ جو آپ کی امانت تھی زندان شام میں چھوڑ کر آ رہی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے بحق زہرا وابیہا وبعل وبنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما، گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما. پروردگار اس مختصر سی عبادت قبول فرما. جتنے عزادار امام حسین ہیں ان کے گھروں میں برکت و رحمت نازل، ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. الامام یہ ہٹوا وہاں رکھنا سسما لو یہ علم سمر علم ایسے ہی رہ گئی اتاروں
انجمن حسن الحسینی قاضی سرائے کے ممبران سے گزارش ہے کہ برائے کرم فلحال میں اپنے رستے کے ساتھ تشریف لے آئیں. جناب ذیشان اعظمی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں جو آج اس جلوس کی نظامت کی ذمہ داری جلوس فرائض انجام دیں گے، نجوی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ذیشان اعظمی صاحب کو ساتھ میں لے کے آئیں. انجمن حسن الحسینی قاضی سرائے یہاں پہ صدائے ماتم کے ساتھ ایک نوحہ پیش کرے گی. اس کے بعد ذیشان اعظمی صاحب کی نقابت میں تابوت و عالم برآمد کیے جائیں گے. اس کے بعد انجمن سب سے پہلی مہمان انجمن معصومیہ مبارک پور یہاں پہ نوحہ ماتم کرے گی. اگر میری آواز سن رہے ہو تو آمادہ رہیں. کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کو اسی مجال میں اپنے مخصوص انداز میں نوحہ ماتم اور سینہ دلی کرنی ہے. ہم آواز دیں گے انجمن حسن الحسینی قاضی سرائے کے صاحب جناب اول جعفری صاحب جو آئے ہیں صدائے ماتم کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں نوحہ پیش کریں. انجمن حسن الحسینی قاضی سرائے. آج اس جلوس میں انشاءاللہ انجمن معصومیہ مبارک پور، انجمن حسینیہ بنارس، انجمن خیری کاشمیر، انجمن معصومیہ جلال پور، انجمن اونچے مظلومیہ فیض آباد اور انجمن عباسیہ نمبولی نوحہ ماتم کرے گی. درمیان جلوس علی جناب مولانا افضل حیدر جعفری صاحب اور جناب شارف اکبر پوری صاحب انجام دیں گے. اس جلوس میں نظامت جناب ذیشان اعظمی صاحب کریں گے. ماتم ہوتا ہے یہ اونچا ہے. واویلا 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 ہائے کرب و بلا میں شام ہوئی واویلا ہائے کرب و بلا میں شام ہوئی واویلا ہائے قتل ہوئے شور کو سرور دیکھا بہن نے کیسے وہ منظر سینے پہ شہ کے شمر چڑھاتے
تھا، کند تھا خنجر خشک گلا تھا، زینب مضطر رو کے پکاری، واہ ویلا ہائے سہمی سہمی رن کی فضا ہے، خیموں میں ایک حشر بپا ہے، کیسے زینب دل کو سنبھالے، جہاں بلب ہے پیاس سے بچے، کون خبر لے آ کے ہماری، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا، دشت بلا میں شام کا منظر، جلتا ہے خیمہ لٹ گیا سب گھر، چھن گئی چادر بیووں کے سر سے، کوئی نہیں جو آ کے بچا لے، بہر مدد اب آؤ ہماری، واہ ویلا ہائے مار رہا ہے شمر تماچے، کوئی نہیں جو آ کے بچا لے، دامن میں بھی آگ لگی ہے، خوف سے بچی سہمی ہوئی ہے، کانوں سے اس کے خون ہے جاری، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا، ہائے شام غریباں کے سناٹے، جلتے ہوئے خیموں کے شعلے، دشت بلا میں دیشوں کا منظر، کیسے دیکھے آپ کی خواہر، کس کو پکارے یہ دکھیاری، واہ ویلا ہائے جل چکے خیمے چھن چکی چادر، کیسا تھا مسرور وہ منظر،
اہل حرم تھے خاک پہ بیٹھے سہمے ہوئے تھے پیاس سے بچے قید کی ہوگی کل تیاری واویلا حسین حسین جائیں کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا جائیں کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا سر پہ نہیں کوئی سائبان خیمہ جل گیا جان سر پہ نہیں کوئی سائبان خیمہ جل گیا خاک اڑا کے کہہ رہی تھی یہ کوئی بی بی سب کمائی کربلا میں لٹ گئی میری ماں رہ گئے پیرو نوجوان خیمہ مر گئے عباس و قاسم چل بسے اکبر ہائے اب شبیر زندہ ہے نہ تو اصغر باقی نہیں کوئی مہربان خیمہ جائیں جائیں کہاں ہر طرف ہے شور ماتم نالو فریاد بے بسی ہے بے کسی ہے اور ہے سجاد پیروں میں ہے اس
کے بیڑیاں جان وہ سکینہ جس کے کانوں سے چھنے گوہر حال اس کا دیکھ کے رونے لگے پتھر گونجتی ہے اس کی سسکیاں خیمہ جل گیا جا خاک جھولے کی اٹھاتی تھی گراتی تھی بے بسی میں مادر اصغر یہ کہتی تھی جھولا جلا تیرا بے زبان خیمہ جل گیا جائے رخ سوئے مقتل کیے لیلا کے تھے نالے میرے اکبر ہے میری آغوش کے پالے چاند ہوا بادل میں نہاں خیمہ جائے کہاں ساری میرا وارث مر گیا بے جرم و بے خطا بیوہ قاسم کے ہونٹوں پر یہ نوحہ تھا کاٹتی ہے مجھ کو چوڑیاں یا جائے کہاں ساری بیبیاں کیا بیاں طالب کرے وہ حشر کا منظر بے ردا بلوے میں تھی جب دختر حیدر اٹھتا رہا ہر جانب دھواں جائے کہاں ساری بیوی سر پہ نہیں کوئی سائبان سے یہ بھی ہمارے مفاد انجمن جس کے زیر تمام جلوس سید الشعراء کا انعقاد کیا گیا ہے انجمن حسن حسین جو مصروف و خاماتم ہے اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن مشہور و معروف انجمن جو سب زمین مبارک سے تشریف لائی ہے
اس بیان میں پہلی بار تشریف لائی انجمن معصومیہ مبارک پور جو بھی آپ کے سامنے روبرو ہوگی معصومیہ مبارک پور کے ممبران سے بلند کرے کہ وہ اپنے وقت میں کسی کے ساتھ میدان میں آنے کے لیے آمادہ ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی اس جلوس میں بابو بھائی پاپا بھائی اور خدا کے ذریعے 2 تاریخ کو کربلا کی رات چلائی جائے گی جس کا کوپن ایک دم اسٹارٹ میں ہی وہاں پر اسٹار بنا ہوا ہے. آپ تمام ڈرائنگ سے گزارش ہے کہ وہاں پہ اپنا نام اور سامنے جو بھی موبائل نمبر ہے فل اپ کر دیں. مولا جس کی زیادہ قبول کریں گے انشاءاللہ وہ اور ایک خصوصی گزارش ہے کہ ایک آدمی برائے مہربانی ایک ہی کوپن کا استعمال کرے, اس لیے کہ اگر مولا چاہیں گے تو ایک بار میں ہی انشاءاللہ اس کا نام آئے گا, نہیں تو آئندہ پھر یہ موقع فراہم ہوگا. ایک آدمی ایک ہی بار کوپن ہی کا استعمال کرے. اب ہم آواز نہیں انجمن معصومیہ مبارک پور جو سرزمین پاکستان میں پہلی بار تشریف لا رہی ہے جلوس میں, اس کے ممبران سے جو آئے اور اپنے مخصوص انداز میں لوح ماتم پیش کریں. انجمن معصومیہ مبارک پور. دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا صدائے ماتم بطور خاص سنیں گے حضرات. خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین صدائے ماتم بطور خاص میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے. یہ جان نماز پہ سجدہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے. یہ جان نماز پہ سجدہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے, خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے. نمازیوں کی جماعت یہ مسجدوں میں اذان, یہ لا الہ
کا نعرہ رسول حق کا بیان میرے حسین سے ہے، میرے حسین سے ہے۔ خلاف ظلم صدا بولتی ہوئی یہ زبان، یہ کائنات میں ہر سو فضائے امن و امان میرے حسین سے ہے، میرے حسین سے ہے۔ فخر کی بات ہے ہر ایک حسینی کے لیے، موت ہی موت ہے یہ نسل یزیدی کے لیے۔ خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے، یہ جان نماز پہ سجدہ میرے حسین سے ہے۔ طواف بیت الہی یہ حرمت کعبہ، حرم میں گونج رہی ہے جو حاجیوں کی صدا میرے حسین سے ہے، میرے حسین سے ہے۔ زمانے والوں سے کہتا ہے آج بھی قبلہ، نماز اور رکوع و قیام یہ سجدہ میرے حسین سے ہے، میرے حسین سے ہے۔ حج کو عمرے میں جو تبدیل کیا ہے شہ نے، امن کا دیر کو پیغام دیا ہے شہ نے۔ خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے، یہ جان نماز پہ سجدہ میرے حسین سے ہے۔ یہ گھر لوٹانا اور جذبہ گلا کٹانے کا، یہ حوصلہ تہ شمشیر مسکرانے کا میرے حسین سے ہے، میرے حسین سے ہے۔ جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لانے کا، جو سلسلہ ہے چلا دین کو بچانے کا میرے حسین سے ہے، میرے حسین سے ہے۔ شاہ مظلوم کا پیغام نہیں مٹ سکتا، لاکھ کوشش کرو اسلام نہیں مٹ سکتا۔ خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے، یہ جان نماز پہ سجدہ میرے حسین سے ہے۔ خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے۔ حسین امام حسین حیدر، 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 حسین امام حسین حیدر۔ پشت زندہ سے جو آواز بکاتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔
پشت زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے پشت زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے پشت زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے پشت زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے پشت زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے پشت زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے غمزدہ ماں کوئی راتوں کے اندھیرے میں یہاں اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے کر کے یہ بیان اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے کر کے یہ بیان چکیاں پیس کے پالا تھا تجھے اے میری جان جس نے مارا تھا تجھے کیا وہ نہیں تھا انسان سن کے پر درد صدا روح بھی تھراتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے پشت زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے صرف 40 برس تک نہیں روئے مولا اب سجاد کے رونے کی صدا آتی ہے زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے غم کا ماحول ہے آنکھوں سے لہو ہے جاری دل سنبھلتا ہی نہیں ایسا اثر ہے تاری دل سنبھلتا ہی نہیں ایسا اثر ہے تاری بوجھ زخموں کا ہے نازک سے جگر پر بھاری اشک تھمتے ہی نہیں زخم ہے اتنا کاری کیسا ٹوٹی ہوئی تقدیر ستم ڈھاتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے پشت زندہ سے جو آواز پکارتی ہے اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے کم سنی میں بھی اٹھائے ہیں ہزاروں صدمے کوئی آتا نہیں بے کس کو تسلی دینے کوئی آتا نہیں بے کس کو تسلی دینے سینہ شاہ زمن اس کو ملے گا کیسے یاد میں سید مظلوم کی روتے روتے بنت شبیر وہی خاک پہ سو جاتی ہے
اب گزرتی ہے کسی طرح بہا کر آنسو، صبح پھر تازہ مصیبت کوئی لے آتی ہے۔ پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ چلتے دیکھا ہے برادر کے گلے پر خنجر، ہے نگاہوں میں سمایا ہوا رن کا منظر، ہے نگاہوں میں سمایا ہوا رن کا منظر۔ کتنی مظلوم ہے مقتول جفا کی خواہر، اپنے اشکوں کو ہے رو کے ہوئے بنتے ہیں در، یاد میں بھائی کی رونے بھی نہیں پاتی ہے۔ اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے، پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ مدتوں قید کی سختی میں اٹھا کر آئی، جو نشانی تھی تمہاری وہ گنوا کر آئی، جو نشانی تھی تمہاری وہ گنوا کر آئی۔ ایک چھوٹی سی لحد میں ہوں بنا کر آئی، نن دختر کو زندہ میں چھپا کر آئی، قبر پر بھائی کی ہم شیر یہ فرماتی ہے۔ اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے، پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ صرف 40 برس تک نہیں روئے مولا، اب سجاد کے رونے کی صدا آتی ہے۔ پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ ایک نیا غم لیے دل پر میں ہوں آئی بھیا، ساتھ میں ننھی سکینہ کو نہ لائی بھیا، ساتھ میں ننھی سکینہ کو نہ لائی بھیا۔ اپنے سینے میں لیے یاد تمہاری بھیا، ایسا سوئی کہ کبھی پھر نہ وہ جاگی بھیا، اس طرح قید کی روح داد وہ دہراتی ہے۔ اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے، پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ زخم دیتی تھی بات کاؤں کو کانٹوں کی چبھن، توڑ دیتا تھا میری ہڈیاں
طوق آہن، توڑ دیتا تھا میری ہڈیاں طوق آہن، کہتے ہیں عابد مضطر میری بیمار بہن، زور سے اب نہ دبا ہو کیا زخمی گردن، جب بہن آ کے گلے بھائی سے لگ جاتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے، پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ پھر حسن باندھی ہوئی بیویوں کے شانے میں، مدت و قید تھے زندان کے ویرانے میں، مدت و قید تھے زندان کے ویرانے میں، اس لیے دیر ہوئی لوٹ کے گھر آنے میں، بند تھی آل نبی شام کے تہہ خانے میں، سن کے یہ پیٹتی بیمار حزین چھاتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے، پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ صرف 40 برس تک نہیں روئے مولا، اب سجاد کے رونے کی صدا آتی ہے، پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ مسجد و منبر و محراب سے میناروں سے، سجدگاہوں سے مصلوں سے اور دیواروں سے، سجدگاہوں سے مصلوں سے اور دیواروں سے، بہتے دریاؤں سے صحراؤں سے کوثروں سے، سن ظفر غار سے زنجیر کی جھنکاروں سے، اب بھی سجاد کے رونے کی صدا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے، پشت زندہ سے جو آواز بکا آتی ہے، اور بھی سید سجاد کو تڑپاتی ہے۔ شب گزرتی ہے کسی طرح بہا کر آنسو، صبح پھر تازہ مصیبت کوئی لے آتی ہے۔ مصروف عبادت ہے انجمن معصومیہ مبارک ہو، جو شہزادی کی بارگاہ میں مخصوص انداز میں روزہ پیش کر رہی ہے کہ فوراً بعد میں گزارش کروں گا ہماری دوسری مہمان انجمن حسینیہ بنارس کے ماتمی دستے حسن بیاض کی خدمت میں کہ برائے کرم
پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہیں. آپ کے روبرو مخصوص انداز میں شہزادی ادیبیان کو پرسہ پیش کر رہی ہے. انجمن معصومیہ مبارک اور سماعت کریں. مصعب ہو. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. لہو اس وقت آنکھوں سے ہے برسایا سکینہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. لہو اس وقت آنکھوں سے ہے برسایا سکینہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. جدا جب سے ہوئی میں آپ سے پھر سو نہیں پائی مجھے بن آپ کے سینے کے بابا نیند نہ آئی. سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا. سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا. تماچے آپ کی یادوں میں رونے پر بہت کھائی یتیمہ پر مصیبت ظالموں نے اس قدر ڈھائی. سلائی غم بھری روداد یہ دکھیا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. دن میں ہے نہ سکون نہ راتوں کو چین ہے ہونٹوں پہ میرے ہر گھڑی بابا یہ بین ہے. اے میرے بابا یا حسین سن لو خدا را یا حسین ظالم نے مارا یا حسین مجھ کو تماچا یا حسین یا حسین یا حسین. یا بابا کی فرقت میں بہت گریا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے. جلا خیمہ تو اس میں جل گیا بیمار کا بستر حرم بیٹھے ہے جلتی کربلا کی خاک کے اوپر. سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا. سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا. لئی ہم سب کی
کی نیزوں سے اٹھا کر لے گئے چادر، قیامت تھی بپا تھا ہر طرف ہنگامے محشر، چھپایا ساتھ سب کے بالوں سے چہرہ سکینہ نے، شہیدی کی یتیماں نے تماشا باپ کے قاتل سے جب کھایا، سکینہ نے شہیدی کی یتیماں نے، جو بندے لا کے پہنائے تھے مجھ کو آپ نے بابا، پکڑ کر اس کو ظالم نے بہت ہی زور سے کھینچا، غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا، سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا، لبے زخمی ہے کانوں سے ابھی تک خون ہے بہتا، لہو سے سرخ ہے اب تک ذرا دیکھو میرا کرتا، پھٹے کرتے کا دامن رو کے دکھلایا سکینہ نے، شہیدی کی یتیماں نے تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا، سکینہ نے شہیدی کی یتیماں نے، دل میں ہے نہ سکون نہ راتوں کو چین ہے، ہوٹوں پہ میرے ہر گھڑی بابا یہ بین ہے، میں روتی رہی یا حسین، یا کھوتی رہی یا حسین، تڑپتی رہی یا حسین، میں کہتی رہی یا حسین یا حسین یا حسین، سنایا بے کسی کا اس طرح نوحہ سکینہ نے، شہیدی کی یتیماں نے تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا، سکینہ نے شہیدی کی یتیماں نے، بدی تھی سب کے شانوں میں رسل میرا گلا باندھا، میں پنجوں پر چلی دم گھٹتا تھا بابا بہت میرا، سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا، سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا، میرے رونے پہ ظالم پوچھ پر درے لگاتا تھا، بہت دشوار تھی منزل بہت ہی سخت تھا رستہ، کیا تھا کس طرح طے شام کا رستہ سکینہ نے، شہیدی کی یتیماں نے تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا، سکینہ نے شہیدی کی یتیماں نے، مجھے ناکے کی ننگی پوشت پہ باندھا گیا جس دم، تڑپ کر لاڈلی کرتی تھی بابا آپ کی ماتم، سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا، سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا، بہت تکلیف ہوتی تھی بہاتی تھی میں اشک غم، نہ تھا اپنا کوئی مونس نہ تھا اپنا کوئی ہمدم، اٹھایا ہر گھڑی ہے راہ میں صدمہ سکینہ نے، شہیدی کی یتیماں نے تماچا باپ کے قاتل سے جب کھایا، سکینہ نے شہیدی کی یتیماں نے، دل میں ہے نہ سکون نہ راتوں کو چین ہے، ہوٹوں پہ میرے ہر گھڑی بابا یہ بین ہے، میں ننھی سی جایا حسین کرتی ہوں پوگارا حسین گلوں کے نشان، یا حسین تم دیکھو یہاں یا حسین یا حسین یا حسین، کیا بابا کی فرقت میں بہت گریا سکینہ نے، شہیدی کی یتیماں نے
تماشا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے میدانے کربلا سے شام تک سلتے ہوئے آئی یہ باغی کی بیٹی جس گھڑی بابا میں کہلائی رہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا کلیجہ غم سے پھٹتا تھا میں پتھر راہ میں کھائی سکوں ایک پل کہیں بھی تیری معصوم نہ پائی کیا پھر بھی ہمیشہ شکر کا سجدہ سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے تماشا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے دل میں ہے نہ سکون نہ راتوں کو چین ہے ہوٹوں پہ میرے ہر گھڑی بابا یہ بین ہے اے شاہ امم یا حسین ہر ظلم و ستم یا حسین سہتے ہوئے غم یا حسین چلتے رہے ہم یا حسین یا حسین یا حسین کیا بابا کی فرقت میں بہت گریا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے تماشا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے میں جب سے قید ہو کر شام کے زندان میں آئی ہوں مصائب کی عجب ایک داستاں میں ساتھ لائی ہوں سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا لئی کی گھڑی کیا ہر بات پر ہر آن کھائی ہوں میں سچ کہتی ہوں بابا رات دن آنسو بہائی ہوں بدن زخمی پدر کو اپنے دکھلایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے تماشا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے ملی جب باپ سے بیٹی تو آنکھیں ہو گئی پورنم بیاں کرنے لگی رضوان رو کر داستان غم سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا سہے غم ہم نے کیا کیا بتاؤں کیسے بابا جلا دامن چنے بن دے تماچے کھائے ہیں پہ ہم کیا میں نے بسر ہر لمحہ بس کرتے ہوئے ماتم لپٹ کر باپ سے زندہ میں دم توڑا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے تماشا باپ کے قاتل سے جب کھایا سکینہ نے شہیدی کی یتیمہ نے شہیدی کی یتیمہ نے ماتم کروا کون سا مصروف عبادت ہے انجمن معصومیہ مبارک پور میں گزارش گزار ہوں مہمان انجمن حسینیہ بنارس کے ماتم دستے اور صاحب ایاز کی خدمت میں کے برائے کرم نوحہ ماتم وسینہ زنی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے آمادہ رہیں اور میں گزارش گزار ہوں ناظم اعلیٰ محترم ذیشان اعظمی صاحب کے خدمت میں حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں کہ برائے کرم حلقہ ماتم کے قریب تشریف لائیں
اور نظامت کے فرائض کو انجام دیں۔ مصروف عبادت ہے انجمن معصومیہ مبارک پور، ان کے فوراً بعد ماتم کر لینے کے انجمن حسینیہ بنارس نو خماتم وسینہ زنی کے فرائض کو انجام دے گی۔ مصروف عبادت تھی انجمن معصومیہ مبارک پور وہ سلیقے کے ساتھ شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہی تھی۔ میں گزارش گزار انجمن حسینیہ بنارس کے ماتمی دستے سے کہ برائے کرم نو خماتم وسینہ زنی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے آمادہ رہیں، اور میں خصوصی ملتمس ہوں محترم جناب ذیشان اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ برائے کرم حلقہ ماتم کے قریب تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض کو انجام دیں۔ جزاک اللہ، مرحبا، زندہ باد۔ انجمن معصومیہ مبارک پور اپنے مخصوص انداز میں شہزادی عالمیان کو پرسہ پیش کر رہی تھی۔ میں گزارش گزار انجمن حسینیہ بنارس کے ماتمی دستے اور صاحب ایاز کے خدمت میں برائے کرم تشریف لائیں اور خماتم وسینہ زنی کے فرائض کو انجام دے۔ یقیناً یہ اہتمام کل کربلا کے میدان سے ثانیہ زہرا زینب پہلی انجمن لے کر گئی تھی کہ جس میں ماتمی لیلہ تھی، جس میں ماتمی فروا تھی، جس میں ماتمی تمام بیویاں تھیں، لیکن ایک بچی تھی جو نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عصر عاشور کے بعد ذمہ داریاں بدل گئی تھی۔
اب اسیروں کے قافلے کو لے کر کے زینب کو چلنا تھا۔ نانا کی قبر پر پہنچی اور کہتی ہے نانا شریعت بچ گئی، میرا بھیا حسین مارا گیا، نانا شریعت بچ گئی، لیلا کا لال اکبر مارا گیا، نانا شریعت بچ گئی، قاسم مارا گیا، نانا یہ شہزادیاں آئی ہیں کہ جن کو بے مکنا و چادر بے غیرتوں کے بازاروں سے گزارا گیا، نانا ہم بہت پریشان تھے نانا، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے ساتھ میرے بھیا حسین نے چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب دیکھو سکینہ کا خیال رکھنا، لیکن بھیا شام کے زندان میں سکینہ کو چھوڑ کر آ گئی ہوں، لیکن بھیا میں شام کے زندان میں سکینہ کو چھوڑا ہے، اور نانا کی قبر پر یہ زینب کہہ رہی ہے کہ جب میں آ رہی تھی تو شام کی عورتوں سے مخاطب ہونے کے بعد میں نے کہا تھا اے شام کی عورتوں جب تم اپنے کام سے فارغ ہو جانا تو ایک شمع جا کر سکینہ کی قبر پہ روشن کر دینا، کیونکہ وہ 4 سال کی بچی ہے جسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو آج 4 سال کی بچی کا آپ ماتم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب جو ہاتھ آپ کے بلند ہوں گے وہ لیلا کے اکبر کا ماتم کریں گے، اب جو ہاتھ آپ کے بلند ہوں گے وہ قاسم کا ماتم کریں گے، اب جو ہاتھ آپ کے بلند ہوں گے وہ شہزادی زینب کی تنہائی کا ماتم کریں گے، اب جو ہاتھ آپ کے بلند ہوں گے وہ سکینہ کی غربت کا ماتم کریں گے کہ نفس نفس پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، چھینا ردا تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے چلی۔ ہاں زدران مظلوم کربلا صرف ایک احساس کافی ہوتا ہے رونے کے لیے، یہی تو کسی شاعر نے کہہ دیا ہے کہ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ آئیے پرسے کا آغاز انجمن حسینیہ بنارس، ان کے فوراً بعد میں گزارش گزار رہوں گا ناظم اعلیٰ محترم جناب ذیشان اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ برائے کرم حلقہ ماتم کے قریب تشریف لائیں۔ آپ کے روبرو مصروف عبادت ہونے جا رہی ہے انجمن حسینیہ بنارس۔ سرزمین قاضی سرائے فیض آباد کے مومنین کی خدمت میں انجمن حسینیہ بنارس آداب پیش کرتی ہے۔ آپ کے پیش نظر صدا سے آغاز کر رہے ہیں اہل جفا نے لوٹا خیمہ شہ زمن کا۔
लाए, अकबर से गुल बदन का आशा उठा के लाए, अकबर से गुल बदन का बेशीर को भी माँ से
मोमिनीन की फरमाइश पे लोहा पेश कर रहा हूँ। खाने में लिपट कर अपने भाई से बहन सकीना बिंतुल हुसैन भाई आबिद बीमार थे। अक्सर ये सवाल करती थी कि कैद खाने से हमको रिहाई कब मिलेगी, अपने भाई से बहन क्या खता मुझसे हुई ये कोई बतलाए जरा, दे रहे हैं आशिया किस जुर्म की मुझको सजा। बहन करती थी ये रोकर अपने भाई से बहन, कैद खाने में लिपट कर अपने भाई से बहन, रंजो गम हाल दिल
याद तर पाती थी जब गुज़रे हुए लम्हात की और बढ़ जाती थी प्यारी की अंधेरी रात की गम से फटता
مصروف عبادت ہے انجمن حسینیہ بنارس، ان کے فوراً بعد تبرکات برآمد ہوں گے جن کی نقابت کو فرائض انجام دیں گے۔ محترم جناب ذیشان اعظمی صاحب جو کہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن حیدریہ کشمیر نو خاتم مسیح نظری کے فرائض کو انجام دے گی۔ آپ کے روبرو مصروف عبادت ہے انجمن حسینیہ بنارس، سماعت کریں مصاحبہ۔ نامے کے اندر بھیا علی اکبر، سوگران مدینے سے لکھا نامے کے اندر بھیا علی اکبر، سوگران مدینے سے لکھا نامے کے اندر بھیا علی اکبر۔ جناب سوگرا کا خط اپنے بابا کے نام اور بھائی علی اکبر کے نام۔ افسوس کیا بھول گئے تمام پردیس میں جا کر بھیا علی اکبر۔ سوگرا نے کیا کیا اپنے خط میں جناب علی اکبر کے لیے لکھا تھا، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ سوگران مدینے سے میں صبح سے تا شام تیری آس لگائے آنکھوں کو بچھائے، میں صبح سے تا شام تیری آس لگائے آنکھوں کو بچھائے، میں صبح سے تا شام تیری آس لگائے آنکھوں کو بچھائے، میں صبح سے تا شام تیری آس لگائے آنکھوں کو بچھائے، خاموش کھڑی رہتی ہوں دروازے پہ دن بھر بھیا علی اکبر، خاموش کھڑی رہتی ہوں دروازے پہ دن بھر بھیا علی اکبر، جب سامنے آتا ہے کسی کا کوئی بچہ پھٹتا ہے کلیجہ، جب سامنے آتا ہے کسی کا کوئی بچہ پھٹتا ہے کلیجہ، یاد آتا ہے مجھ کو میرا ننھا علی اصغر بھیا علی اکبر، یاد آتا ہے مجھ کو میرا ننھا علی اصغر بھیا علی اکبر، اصغر کی جدائی سے جو دل ہوتا ہے گریاں میں ہو کے پریشان، اصغر کی جدائی سے جو دل ہوتا ہے گریاں میں ہو کے پریشان، رو لیتی ہوں جھولے کو کلیجے سے لگا کر بھیا علی اکبر، رو لیتی ہوں جھولے کو کلیجے سے لگا کر بھیا علی اکبر، اصغر کے لیے دل میرا بے چین ہے بھائی ہے شاہ جدائی، اصغر کے لیے دل میرا بے چین ہے بھائی ہے شاہ جدائی، اب گھٹنیوں چلنے تو لا
अकबर। सच कहती हूँ मैं 7वीं तारीख से मेरा दिल रोता है भैया। सच कहती हूँ मैं 7वीं तारीख से मेरा दिल रोता है भैया। और हल्के से पानी भी उतरता है अटक कर भैया अली अकबर। सब छोटे बड़े साथ है, बस दूर है सुगरा, मजबूर है सुगरा। मैं जाना सकी पूर गया मेरा मुकद्दर भैया अली अकबर। उनको है जहाँ मेरा वहाँ का मुझे रास्ता मालूम जो होता। खुद आती बहन राह में खाती हुई ठोकर भैया अली अकबर। बीमार को अब जीने की उम्मीद नहीं है, मरने का यकीन है। अब शक्ल देखा दो मुझे तुम बड़े पैगंबर भैया अली अकबर। अम्मा है ना कुबरा ना फूफी है ना सकीना, कोई नहीं मेरा। रोएगा मुझे कौन जनाजे से लिपट कर भैया अली अकबर। और ये सर आपकी समातों के हवाले। कबला के मुझे कौन उठाएगा जनाजा बतलाओ तो भैया। कबला के मुझे कौन उठाएगा जनाजा बतलाओ तो भैया। और कौन उतारेगा मुझे कब्र के अंदर भैया अली अकबर। कासिम है न सज्जाद न अब्बास न बाबा, क्या मरने पे होगा। तलकीन सुनाएगा
अंदर, भैया अली अकबर। हिलती थी ज़मीं कब्र में रोते थे पैगंबर, एक हश्र था अनवर। हिलती थी ज़मीं कब्र में रोते थे पैगंबर, एक हश्र था अनवर। हिलती थी ज़मीं कब्र में रोते थे पैगंबर, एक हश्र था अनवर। जब कहती थी सोगरा मेरे भैया अली अकबर, भैया अली अकबर। जब कहती थी सोगरा मेरे भैया अली अकबर, भैया अली अकबर। सोगरा ने मदीने से लिखा नामे के अंदर, भैया अली अकबर। मसरूफ़ इबादत है अंजुमन हुसैनिया बनारस। मैं मातमी दस्ते से मुखातब होकर एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बराए करम मातम कर लेने के बाद चंद लम्हों के लिए आप लोग यहीं ठहर जाइएगा। और जो मुंतज़मीन की खिदमत में भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर इधर उधर तशरीफ़ फरमा हो, अपने ज़रूरी कामों से फारिग हो गए हों, तो बराए करम यहीं हल्क़ा मातम के करीब तशरीफ़ ले आएंगे। बस तबरक़ात बरामद होंगे जिनकी नक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए आमादा है। मोहतरम जनाब ज़ीशान आज़मी साहब ने गुजारिश करूँगा कि बराए करम डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। ऑन कर लीजिएगा वहाँ से। जज़ाकल्लाहु खैर। शहज़ादी कोई गम न दे सवाए गम मज़लूम करबला के। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तो बराए करम यहीं कुछ देर के लिए आप लोग ठहर जाएं। यकीनन मुझे मालूम है कि आप लोग थक जाया करते हैं, लेकिन जब आपके सीनों में दर्द हुआ करे, आपके सीनों में तकलीफ़ हुआ करे, तो याद कर लिया करो अकबर के कलेजे को। यकीनन जब आपके बाजुओं में मातम करते वक्त तकलीफ़ हुआ करे, तो याद कर लिया करो अब्बास के उस बाजू को, यकीनन जिसने वफ़ादारी की एक नज़ीर कायम कर दी है करबला के मैदान में। अज़ादाराने मज़लूम करबला बस एक के बाद दो बातें, उसके बाद मोहतरम जनाब ज़ीशान आज़मी साहब आपके सामने नक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। जनाब अली अकबर के हवाले से बात हो रही थी। एक करबला की बहन है जिसका नाम है सकीना, और एक मदीने की बहन है जिसका नाम है सोगरा, जिसने सकीना से वादा किया था, सकीना जब वक्त अकबर का शादी का हो तो मेरी तरफ से एक बोसा ले लेना सकीना के। यकीनन वक्त आखिर है, जनाब अली अकबर मक्तल के करीब जा रहे हैं। सकीना ने रोक लिया, ए भैया अकबर जाओ, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकती हूँ, बस अजीज़ान मोहतरम आपकी आंखें नम हो जाएं, तबर्रुक आएंगे और आप पुरसा पेश करेंगे। सकीना कहती अकबर जाओ, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार करीब आ जाओ। मुझसे मदीने वाली बहन सोगरा ने एक वादा कर लिया था, ए सकीना जब अकबर की शादी हो तो मेरी तरफ से एक बोसा अकबर के सीने का ले लेना। ए भैया करीब आ जाओ, गरेबान को चाक कर लो। सकीना ने बोसा लिया और एक जुमला कहती है, अकबर मुझे मालूम है जो अभी तक गया है वो वापस
واپس نہیں آیا ہے۔ اے اکبر مدینے والی بہن صغرا نے یہ وعدہ کر لیا تھا، اے سکینہ جب شادی ہو تو میری طرف سے بوسہ لے لینا، مگر اب سکینہ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ چھا جاتا تھا جب چاروں طرف غم کا اندھیرا، راتوں کو بھی لگتی تھی وہ شبیر کی شیدا، کہتی تھی جو ہوتا کہ کبھی گشے فاقہ آئے تھے میرے پاس ابھی سیدے والا، ایک دن اسی یلم میں سفر کر گئی بچی، جس گوشے میں روتی تھی وہیں مر گئی، جس گوشے میں روتی تھی وہیں مر گئی بچی۔ آئیے آپ حضرات پرسہ پیش کریں، میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب ذیشان اعظمی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور نقابت کے فرائض کو انجام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار کو اب جینے کی امید نہیں ہے، بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر۔ آج جن مظلوموں کا چہلم ہے اس کی وارث مدینے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ سچ ہے ماتمی دستہ اس وقت بنارس کا، جس نے بڑے دلسوز، دلخراش اور قیامت خیز نوحے پڑھے۔ کسی بہن کا بھائی یا کسی بیٹی کا باپ اگر عالم غربت میں پردیس میں مر جائے تو اگر بھائی لوٹ کے پردیس سے آئے اور اس کا بابا پردیس میں مارا جائے تو بیٹی باپ کی اپنے بھائی سے ضرور پوچھتی ہے کہ بھیا یہ بتاؤ کہ جب بابا مارا گیا تو جنازہ شان سے اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا۔ سجاد غریب جب لوٹ کے مدینے آئے ہوں گے تو صغرا نے بھی بھائی سے پوچھا ہوگا بھیا یہ بتاؤ کہ کیا بابا کا جنازہ شان سے اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا۔ سوچو اس بیٹے پہ کیا گزر گئی ہوگی جو اپنے بابا کا بے کفن لاشا مقتل میں چھوڑ کے آیا ہو۔ نہیں گھٹ کے نہ روئیے گا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بڑی قیامت ہے کربلا میں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ہم احساس کرتے ہیں۔ آج اتنا بڑا مجمع اس تیز دھوپ میں، اس گرمی میں، اللہ جانے کون کہاں سے آیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آیا ہے، اور آپ اس وقت تابوت کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزوں، کیا سارے جنازے آنے والے ہیں جن کا چہلم ہے؟ نہیں، مجمع اتنا کم ہے کہ یہ تابوت زیادہ ہیں، لیکن میں کیسے کہوں آج اتنے لوگ موجود ہیں تابوت کو کاندھا دینے کے لیے، مگر اس کے باوجود آپ یہ کہیں گے کہ مجمع کم ہے۔ تابوت کے پیش نظر جن کا چہلم ہے، ذرا سوچو اس تیز دھوپ میں کربلا کی حسین اکیلے میتیں اٹھا رہے تھے، کبھی جوان بیٹے کی میت، کبھی بے شیر کی میت، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے، کبھی اونا محمد کی میت۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں اعلان کروں کہ جو مجمع دور دراز ہے وہ قریب آ جائے۔ نہیں، میں نہیں اعلان کروں گا، میں تو بس یہ کہوں گا کہ تابوت آنے والا ہے، مجمع خود چلا آئے گا، اس لیے کہ وہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ کربلا میں جن کا چہلم نہ ہو سکا آج ان کا تابوت آئے گا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ پروردگار ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ان جوانوں کو طاقت اور حوصلہ عطا کرے۔ آپ دیکھیں پردیس سے آ کے اپنے وطن میں آج غریبوں کا چہلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ عزاداری، میں ابھی نجمی بھائی تھے، میں کہہ رہا تھا ادھر پردہ دار بہنیں تیز گرمی میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں ہوا کا گزر نہیں ہے، یہاں آپ پنکھا لگا ہوا ہے نا، وہاں ہوا کا گزر نہیں ہے، لیکن وہ خاموش بیٹھی رو رہی ہیں۔ شاید انہیں زندان میں زینب کا رونا یاد ہے کہ جہاں ہوا کا گزر بھی نہ تھا۔ 4 برس کی بچی پھوپھی کے پاس آ کے کہتی تھی پھوپھی اماں کیا
قیدیوں کا گھر یہی ہوتا ہے یا رہا ہو کے گھر بھی جاتے ہیں؟ پرندے تو اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر جائیں یا نہیں جائیں؟ عزیزوں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، نہیں تابوت اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ آوازیں بلند نہ ہو جائیں۔ اگر ایک جنازہ ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا، ذرا دیکھو نا ایک کے بعد ایک تابوت زیارت کے لیے آنے والے ہیں۔ عزیزوں ایک فقرہ اپنی پردہ دار بہنوں کے لیے، جوانوں کے لیے میں گزارش کروں گا، یہ سلسلہ بھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سبیلوں کو بھی روک دیجئے، اس لیے کہ تابوت آنے والے ہیں، آپ زیارت کریں گے۔ چندن بھائی اس وقت ایک بہت بڑا مجمع کربلا گیا ہے۔ آپ کو کربلا جانے کا شوق نہیں ہے؟ آج یہاں پہ بھی آخر میں قرآن نکالا جائے گا کربلا کے لیے، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ جو خوش نصیب ظاہر ہوگا وہ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جائے گا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک فقرہ عرض کروں، ابھی اس وقت اتنا بڑا مجمع کربلا پہنچ رہا ہے، آپ کو خبر ہے ایک قافلہ جا رہا ہے، اس میں ایک جوان بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا ہے کہ اچانک سے اسے اٹیک پڑا، ابھی کی خبر ہے یہ، اسے اٹیک پڑا، جوان بیٹا ماں کے سامنے مر گیا۔ قافلے والوں نے کہا بی بی اب ایک کام کرو، تم زیارت نہیں کر پاؤ گی، جاؤ بیٹے کا جنازہ لو، واپس گھر چلی جاؤ۔ بیٹا مرا ہے ماں کا، وہ کہتے جنازے کو لے کے گھر چلی جاؤ۔ ماں نے آواز دیا جنازہ اسے اس کے وطن پہنچا دو، لیکن میں واپس جانے نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، میں حسین کے اکبر کا چہلم کرنے جا رہی ہوں، میں حسین کے اکبر کا بیٹے کا چہلم کرنے جا رہی ہوں۔ دنیا پوچھ رہی ہے آخر یہ کیسی مائیں ہیں، کیا ان کے کلیجے میں درد نہیں ہے جو اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کر رہی، بلکہ کہہ رہی جنازہ لے جاؤ، میں حسین کے اکبر کا ماتم کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ اس ماں کو تڑپ کا احساس ہے کہ جب بیٹے کی میت آئی تھی تو ماں راستہ تلاش کر رہی تھی، سب نے کہا بی بی تیرا اکبر آ گیا، وہ کہتی میرا بازو پکڑو، مجھے میرے اکبر تک لے کے چلو، نظر کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میرے پاس جو تبرکات کی فہرست ہے پرسے کی، اس میں سب سے پہلا جنازہ جو زیارت کے لیے لایا جائے گا، آئیے ابھی آپ نے نوحہ سنا، اسی نوحے سے بالکل قریب آتے ہوئے، اسی سے متصل ہوتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے تو آپ کیا سمجھتے رہائی ایسے مل گئی؟ نہیں، ایک 4 برس کی بچی نے اپنی قربانی دی ہے، شہادت کو گلے لگایا ہے، موت کی آخری ہچکی لی ہے، آخری لمحے میں بھائی کے پاس آئی ہے۔ خدا کرے یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بھائی رو رہے ہیں، ان کی بہنیں سلامت رہیں۔ وہ بہن سامنے میری طرف دیکھو، سر اٹھاؤ، بہن کی صورت پتہ ہے کیسی تھی؟ پورا رخسار زخمی تھا، دامن بھی جلا ہوا تھا، کان زخمی تھے، تازہ لہو ٹپک رہا تھا، سر پہ گرد پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھائی کے سامنے آ کے کہتی بھیا ایک سوال کرنا ہے۔ کہا سکینہ پوچھو۔ سجاد رو دیے، کہا بہن کی غربت کا خیال ہے، کہا بھیا شم نے تماچے مارے، میں نے کچھ کہا؟ بھیا اونٹ پہ جکڑ جکڑ کے باندھا گیا، میں نے کچھ کہا؟ بھیا مجھے سفر طے کرایا گیا، میں نے کچھ کہا؟ بھیا میں پنجوں کے بل کھڑی رہی، میں نے کچھ کہا؟ بھیا میں نے تو کچھ کہا نہیں ہے، میں جو کہنا چاہتی ہوں میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا اور بتا دینا کہ ایک مجبور بہن نے قیدی بھائی کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی کہ بھیا یہ بتاؤ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سجاد رو دیے، آواز دی بہن پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے، بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو کہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو کہ سکینہ اب ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئے گی، گوشت اور ہڈی میں فاصلہ ہوگا، اے بہن اب اسے مر جانا چاہیے۔ سجاد کے سامنے بہن شاید بھائی سے کہنا چاہتی تھی بھیا دیکھو کیا ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز نہیں آ رہی؟ سجاد کی آواز آئی گی، اے بہن اس غربت میں بھائی کو چھوڑ کے نہ جانا، بہن میں تمہیں کفن نہیں دے پاؤں گا، میں قیدی ہوں۔ اللہ اکبر، بہن کی آواز، بھیا پریشان نہ ہونا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے بیٹی، اسے کہتے ہیں بیٹی۔ اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیاں باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔
آؤ میں آپ کے سامنے ایک نظیر پیش کرتا ہوں جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، اس کا نام تھا سکینہ۔ جو حسین غریب زہرا جب ذبح کیے گئے، رہوار آئے گا، اس کی بھی زیارت کیجئے گا۔ رہوار جب بی بی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، سننے والوں سنو، جب رہوار سامنے آ کے کھڑا ہوا تو بی بی نے آ کے اتنا پوچھا تھا، اے میرے بابا کے گھوڑے صرف مجھے اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا ذبح کیا گیا ہے تو میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اللہ جسے اپنی پیاس کا احساس نہیں، بابا کی پیاس کا احساس ہے، وہی سکینہ کہتی بھیا اگر میں مر جاؤں تو کفن نہ لینا، بابا بے کفن تھا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، میرا بابا بے کفن تھا، بھیا کفن نہ لینا۔ اے سجاد پریشان نہ ہونا، قطن پریشان نہ ہونا، مگر بھیا ایک گزارش ہے، اس جگہ دفن کرنا جہاں زمین نم ہو، پیاس ہڈیوں میں اتر گئی۔ دیکھیں ایک بہن کا عالم یہ ہے، کون؟ جس کا نام ہے سکینہ، اور ایک بہن اور ہے جو سجاد کا مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ سجاد آئے گا بھیا سے تو پوچھوں گی، اکبر تو آیا نہیں، سامان سفر لیے صغرا بیٹھی ہے، بس سجاد امام کا تابوت آنے والا ہے۔ عزیزوں تاریخ کہتی کہ بشیر نے مدینے میں جب اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے، قیامت آ گئی، مگر سب ان مدینے والوں سے جو گئے تھے ان سے ملنے کے لیے بیرون مدینہ جانے لگے، مگر سب نے دیکھا کہ جسے انتظار تھا، دو بیٹیاں ہیں حسین کی، ایک زندان کے در پہ شام کو آ کے کہتی ہائے بابا، ایک مدینے میں دہلیز پہ آ کے کہتی ہے ہائے بابا۔ اللہ اکبر، وہ بی بی جو انتظار کر رہی تھی وہ نہیں آئی۔ ساری بیویوں نے دیکھا کہ سب آ گئے مگر وہ نہیں آئی۔ کچھ بیویاں جمع ہوئیں، آؤ چلو چل کے صغرا کو بتا دیں کہ قافلہ آ گیا ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں، چل کے بتاتے ہیں۔ ساری بیویاں گئیں۔ اے صغرا، جس قافلے کا تو انتظار کر رہی تھی وہ قافلہ آ گیا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، آج قاضی سرائے میں یہ جلوس چیلم ہے، مولا ان تمام عزادار اہتمام کرنے والوں کو حیات، زندگی اور صحت عطا کریں۔ ابھی آپ کو خبر مل جائے کہ آپ کے وطن کا کوئی بہت زمانے کے بعد آیا ہے تو پوری بستی دوڑ پڑتی ہے، چلو چل کے ملاقات کر لیں۔ وہ جس کے اپنے آئے تھے وہ انتظار کر رہی تھی، مگر جب وہ نظر نہ آئی تو بیویاں جمع ہوئیں، چلو چل کر کے پوچھیں، بتا دے بی بی کو، بی بی جس قافلے کا تم انتظار کر رہی تھی وہ قافلہ آ گیا۔ مگر یہ بی بی نے کچھ جواب نہ دیا۔ ایک ایک بی بی قریب جاتی رہی، کہتی رہی، جواب نہ دیا۔ ایک بی بی کہتی مجھے پاس جانے دو۔ وہ قریب گئی اور جا کے آہستہ سے کہا بی بی لگتا یہ ہے کہ تو جس بھائی کا انتظار کر رہی تھی وہ اکبر آ گیا ہے۔ اللہ، صغرا چونک کے اٹھتی ہے، کہاں ہے اکبر؟ کدھر ہے اکبر؟ کہا بی بی بیرون مدینہ قافلہ رکا ہوا ہے، وہیں کہیں ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بی بی جھرمٹ میں بیویوں کے چلنے لگی۔ جیسے ہی نکلی گھر سے باہر تو کسی نے کہا یہ بی بی ٹھہر جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہ وہ راستے میں ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے، ذرا اس سے کہہ تو دے وہ راستے سے ہٹ جائے۔ ایک بی بی قریب آ کے کہتی ہے ضعیف، تجھے نہیں پتا آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، تو راستے سے ہٹ جا۔ وہ ضعیف رو کے کہتا ہے میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں، مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، جب میں دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ سنو، میں اپنے رخ کو موڑ لیتا ہوں، اپنے آقا کی بیٹی سے کہہ دو وہ گزر جائے۔ جو لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں معصومہ انہیں جزا عنایت فرمائے۔ اس نے اپنے رخ کو موڑ لیا۔ یہ بی بی آگے کہتی بی بی آنے والا بڑا غریب اور ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رخ کو موڑے لیتا ہوں۔ اس نے رخ موڑ لیا ہے، آؤ چلو۔ جیسے ہی یہ بی بی بیویوں کی جھرمٹ میں چلنے لگی، میری طرف دیکھنا، جیسے ہی چلنے لگی تو ایک مرتبہ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو بلند کیا، بار الہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے۔ جیسے ہی یہ بی بی قریب آئی تو اس میں تاب ضبط نہ رہی، یہ پلٹ کے کہتا اے میری بہن صغرا، تو اپنے جس بھائی سے پردہ کر کے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے، تیرا اکبر نہیں آیا۔ یہ چونک کے کہتی ہے یہ تو میرے بھائی سجاد کی آواز ہے، کہاں بہنا کلیجے سے لگ جا، سب نے کربلا آباد کر دی، اب انتظار نہ کرنا، لو اسی غریب کا جنازہ
آ رہا ہے جسے سجاد کہتے ہیں۔ اے مولا بہن کے رخسار پہ تماچے دیکھے، جلتا خیمہ دیکھا، لاشیں دیکھی، سکینہ زندان شام میں مر گئی۔ اے سجاد غریب تمہاری غربت کا ماتم ہے۔ اللہ اکبر، جس نے سب سے پہلے صف عزا بچھائی، جس نے سب سے پہلے ماتم کیا، اللہ اکبر، اس عزادار کا تابوت آ رہا ہے جسے سجاد کہتے ہیں۔ اے سجاد غریب آپ کی غربت کو لاکھوں سلام ہو۔ اللہ اکبر، زندان شام میں بہن کی سسکیوں کی آواز آج بھی سجاد کے کلیجے پہ زخم ہے۔ شاید اپنی بہن سے کہا ہوگا، بہن معاف کر دینا، اگر بابا کی شہادت کا پیغام دنیا کو نہ پہنچانا ہوتا تو کبھی بھی سجاد تمہیں تنہا چھوڑ کے نہ جاتا۔ اے بہن، بہن کی آواز آئی ہوگی، بھیا اپنا اپنا حصہ ہے، تمہارے حصے میں رہائی ہے، ہمارے حصے میں قید خانہ ہے، بھیا ہمیں اسی زندان میں رہنے دو۔ مگر بھیا کہہ دینا شام کی بیویوں سے کہ شام کو ایک چراغ روشن کر دیں، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، رباب اپنی بیٹی کو زندان شام میں چھوڑ کے چلی آئیں۔ ایک بھائی اپنی بہن کی غربت پہ رو آیا۔ لیجئے وہ تابوت بیمار کربلا کا ہے، سجاد غریب کا ہے، جو باعجاز امامت بنی اسد کے ساتھ جس نے شہدائے کربلا کی لاشوں کو دفن کیا۔ آئیے اب آپ کے درمیان علم آ رہا ہے۔ علم کس کا علم؟ کا علم عباس کا ہے، جس کے بازو کٹ گئے۔ میری بہنوں، خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہیں۔ بہنیں اس علم پہ ماتم کر رہی تھیں۔ اے غازی تم نے فرات آباد کر دی، غازی سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ غازی تم نے فرات آباد کر دی، سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑ رہے ہیں۔ عباس غازی کا علم زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے۔ آپ زیارت کیجئے، ایک ایک تبرکات ہیں، تیز گرمی ہے، مگر ہاں اس بستی کے اندر جو اہتمام ہے اس میں آپ دیکھیے جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ میں اپنی پردہ دار بہنوں سے گزارش کروں گا، دھوپ میں بچوں کو لیے بیٹھی ہو، تمہارے بچے جب تم سے کہیں ہائے پیاس تو سبیل پہ چلی جانا، اور یاد کرنا ایک ماں نے اسی دھوپ میں اپنے پیاسے کو مقتل میں بھیجا تھا، جس کا بیٹا پانی تو نہیں پیا لیکن گردن پہ تیر کھا کے لوٹ آیا۔ اللہ اس مظلوم کا بھی آج چہلم ہے۔ رونے والوں، آپ کے درمیان غازی کا علم آ گیا جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، عزیزوں دعا کیجئے کہ معصومہ آپ سب کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے طلب کرے۔ آپ زیارت کے لیے جائیے۔ عزیزوں ایسے ہی ایک قافلہ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گیا ہوا تھا، تو اس میں قافلہ خوش نصیب تھا۔ کسی نے آ کر کے اس قافلے سے کہا کہ تمہیں سرداب کی زیارت کے لیے طے کیا گیا ہے کہ تم لوگ جہاں غازی کی اصل تربت ہے زیارت کے لیے جاؤ گے۔ قافلہ بڑا خوش ہوا۔ ارباب اعضا، میں گزارش کروں گا تابوت تھوڑی دیر کے لیے روکے رہیے تاکہ ایک ایک تابوت زیارت کے لیے آتا رہے اور آپ کے درمیان یہ سوگوار و عزادار پرسہ پیش کرے۔ ارباب اعضا میری طرف آپ متوجہ ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ سرداب کی خبر ملی کہ قافلہ کو سرداب میں جانے کی اجازت مل گئی ہے تو ایک عجیب منظر تھا۔ سب خوش ہوئے کہ چلو کم سے کم ہمیں اصل تربت پہ زیارت کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ وہ زیارت کے لیے گئے تو سارے زائرین جب پہنچے، میری طرف دیکھیے، جیسے ہی پہنچے ہیں تو چھوٹی سی تربت تھی۔ سارے زائرین بہت روئے۔ یاد آیا کچھ آپ کو، ایک بہن بھائی سے ملنے کے لیے جب کربلا گئی تھی تو چھوٹی سی تربت دیکھ کے سجاد سے پوچھا تھا، سجاد آپ امام وقت ہو، میں نے آپ سے یہ کہا مجھے میرے عباس کی تربت پہ لے کے چلو۔ آواز پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی تو تربت ہے؟ کہا نہیں، میرے بھائی کا قد بڑا تھا، یہ تربت بہت چھوٹی ہے۔ آواز پھوپھی اماں چچا کے لاش کے ٹکڑے اتنے کر دیے گئے تھے کہ میں نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ہیں۔ سوچو جب بہن کا یہ عالم ہے تو سوگوار سنتے ہیں، جب تربت دیکھی تو بہت روئے۔ اسی قافلے کے اندر ایک زائر تھا جو بہت روتا تھا۔ جب وہ سب پہنچ گئے، دیکھا پانی طواف کر رہا ہے، اس نے اپنے پاس سے ایک شیشی ایک بوٹل نکالی، نکالنے کے بعد اس پانی کو شیشی کے اندر رکھ لیا۔ سارے زائرین کی نظر پڑ گئی، یہ کتنا خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے سامان بھی لایا ہے۔ اب جب یہ پانی لے کر کے واپس ہوٹل پہنچا تو
تو سارے زائرین اس کے قریب گئے اور جا کے کہتے ہیں بھائی اس میں سے تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ جب بھی کوئی پانی مانگتا تو وہ چیخ مار کے روتا، کہتا نہیں میں پانی نہیں دوں گا۔ جب اس سے کوئی کہتا پانی دے دو تو چیخ مار کے روتا، کہتا میں پانی نہیں دوں گا۔ اب یہ سارے رونے لگتے کہ آخر ہے کیا، پانی بھی لایا ہے، مانگا جا رہا ہے تو یہ رو رہا ہے، پانی نہیں دیتا۔ تو اس نے رو کے کہا تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اس پانی کا کیا کرو گے؟ لوگوں نے پوچھا بتاؤ نا اس پانی کا کیا کرو گے؟ وہ رو کے کہتا میں اس پانی کو لے کر کے بی بی سکینہ کی تربت میں شام جاؤں گا اور جا کے کہوں گا بی بی چچا کے پاس سے پانی لایا ہو۔ اللہ شاید اس کے کلیجے پہ زخم ہے کہ وہ پانی نہ لایا، بازو کٹ گئے تو اس کا لاشا خیمے پہ نہ آیا۔ مولا یہ عزادار ایسے تڑپ رہے ہیں۔ رونے والوں، آپ نے سجاد غریب کے تابوت کی زیارت کی، علم مبارک کی زیارت کر لیا، لیجئے اب قیامت برپا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جوانوں، خدا نہ کرے کہ جو میری پردہ دار بہنیں ہیں، ان کے بچے جو پردیس میں رہتے ہیں، ان سے کوئی یہ نہ آ کے کہے کہ تمہارے بیٹے کو زخم لگ گیا ہے، تمہارا بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، بہن بھی تڑپ جاتی ہے، ماں بھی تڑپ جاتی ہے۔ سمجھ گئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ حسین کا 18 برس کا بیٹا مرنے کو جاتا تھا، مرنے کو جا رہا تھا کہ میرا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ مرنے کو جا رہا تھا، روتا ہوا تھا، حسین واپس کر دیتے تھے، جا اکبر واپس چلا جا، جا اکبر واپس چلا جا، میری کوئی بہن مر جائے گی، کوئی پردہ دار مر جائے گی، رے قیامت آ گئی۔ اکبر روتا ہوا خیمے میں چلا جاتا تھا، روتا ہوا آیا بابا جب بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ کہا میرے لال کاش آج تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں روکوں گا۔ جوانوں سننا، میری طرف دیکھنا، جیسے ہی اکبر چند قدم چلا بابا سے کچھ کہا، حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا۔ بہن خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی، ارے یہ کربلا ہے کربلا۔ بھیا سے پوچھا بھیا میرے حق کا واسطہ، اماں کے حق کا واسطہ اتنا بتاؤ نا، جسے میں نے 18 سال پالا ہے وہ اکبر کہتا کیا تھا جو تم چیخ مار کے روئے؟ آواز دیا اے بہن یہ کربلا ہے، ترتیب بدل گئی ہے۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہاں بیٹا مرنے جاتا تھا باپ سے وصیت کر رہا تھا۔ کہتا کیا تھا اکبر؟ کہہ یہ رہا تھا اے بابا اگر میں لوٹ کے نہ آ سکوں تو میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا، میری ماں مر جائے گی۔ اللہ اسی جوان کا تابوت آ رہا ہے۔ اے اکبر نیزے پہ سر تھا، شام کی عورتیں کہتی تھیں اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اللہ اکبر، حسین کے 18 برس کے بیٹے یوسف آل محمد، اکبر کی میت آ رہی ہے، اکبر کا جنازہ ہے، اکبر کا تابوت ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں آج اکبر کا چہلم ہے، آج کربلا والوں کا چہلم ہے۔ ہاں اکبر بہنیں رو رہی ہیں، قیامت آ گئی۔ سوگواروں یہ وہ جنازہ ہے جسے جوانوں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے۔ میری طرف دیکھو، اس لاشے کے اوپر پتہ ہے حسین کیسے گئے تھے؟ کیسے گئے تھے؟ بتاؤ نا کیسے گئے تھے؟ کیسے کلیجہ پڑ جاتا ہے۔ زخمی بابا کوہنیوں چلتا ہوا بیٹے کے قریب گیا تھا، اے میرے لال اکبر آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے پہنچوں گا۔ لو حسین کے 18 برس کے بیٹے علی اکبر کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ جوان بہت دیر کھڑے نہیں ہو پا رہے، بیٹھ جا رہے ہیں۔ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہم سفر کر کے آ رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہم سفر کر کے آ رہے ہیں، مگر ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں اتنا بتاؤ تمہیں آرام کے لیے اہتمام کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ تم نے اپنی مرضی سے آرام کیا یا نہیں کیا؟ سوچو 11 محرم سے 4 برس کی بچی جو مسلسل سفر میں ہے، اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ وہ اپنے زخمی بھائی سے کہتی بھیا ان سے کہہ دو میں سفر کرنے کو تیار ہوں مگر یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں، یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں۔ اللہ ان غریبوں کا چہلم ہے، ان مظلوموں کا ماتم ہے۔ میں دھوپ میں آپ کھڑے ہیں، میں وقت نہیں لوں گا، لیجئے میں گزارش کر رہا ہوں۔ علی اکبر کے تابوت کے بعد زیارت کے لیے ایک فقرہ ہے، آپ زیارت کیجئے اور آپ کے سامنے ایک تابوت آ رہا ہے۔ مجھے یہ تو بتایا نہیں آپ نے
کہ جس شہید کا آپ زیارت کے لیے لانے والے ہیں وہ تابوت ہے یا جھولا ہے؟ جھولا ہے، تابوت نہیں۔ ارے لاش کتنی بڑی ہے، 6 مہینے کی ہے، ٹھہر جائیے ابھی نہیں آئے گا، 6 مہینے کی ہے، اللہ اکبر، 6 مہینے کی میت۔ سوگواروں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سب واقف ہیں، میرے وطن اعظم گڑھ میں شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی ایک جگہ ہے کہ جہاں پر 15 محرم کو جلوس اٹھتا ہے۔ بستی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ بیچ سے شاہراہ ہے، دوسرا حصہ قبلہ۔ ہمارا یقین ہے نا کہ جب فرش بچتا ہے تو ٹوٹی پسلیوں والی آقازادی آتی ہے، یہ ہمارا یقین ہے نا کہ سجاد غریب آتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے نا کہ کربلا، نجف و شام سے مہمان آتے ہیں۔ آئیے میں وہ یقین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 15 محرم اعظم گڑھ سرائے میر جلوس اٹھ رہا ہے کہ وہ میں آپ انتظار کرتے ہیں بچے کہ میں وہاں جا کے تقریر کرتا ہوں۔ میں تقریر کرنے کے لیے جب وہاں پہنچا تو میں اعلان کیا گیا، تقریر کرنے کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا میں نے دیکھا پیچھے کا مجمع غائب۔ تھوڑی دیر بعد اور جوان اٹھ کے چلے گئے اور اٹھ کے چلے گئے۔ اب جو دیکھا تو بالکل سناٹا، مائک پہ میں اکیلا کھڑا۔ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ رک کر کے میں بھی گیا چلوں دیکھوں ہوا کیا ہے۔ اب جو وہاں پہ دیکھا تو سڑک کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی تھی جو سیاہ لباس پہنی تھی، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی تھا جسے موٹر سائیکل نے ہٹ کر دیا تھا۔ وہ بچہ خون میں نہایا ہوا تھا، بہن قریب رو رہی تھی، اماں بھیا مر گیا، اماں بھیا مر گیا، اماں بھیا مر گیا۔ یہ منظر سوچو دیکھ پاؤ گے، دیکھا نہیں گیا۔ میں پیچھے ہی کھڑا رہا۔ میں وہاں سے ہٹنے کے بعد جہاں تبرکات تھے وہیں رباب بی بی کی ہماری تھی، اس کے قریب جا کے میں نے کہا بی بی شاید یہ ماں اپنے بچے کو عزادار بنا کے لائی تھی، بی بی شام ہو رہی ہے، کیا یہ بی بی اپنے بیٹے کی میت لے کے گھر جائے گی؟ دنیا والے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہاں گئی تھی تو کہے گی یہ اصغر پہ رونے کے لیے گئی تھی۔ کیا وہ ماں جنازہ لے کے جائے گی؟ یہ کہے کہ میں رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ماتم ہونے لگا۔ جوان خوش ہوتے ہوئے نظر آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہ وہ بچہ خون میں تو نہایا ہے مگر وہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ وہ سارے منظر کو دیکھ کے مجمع چیخ کے رویا۔ میں نے کہا اے بی بی، ایک ماں کا رونا دیکھا نہ گیا، ہائے تیرا رباب اصغر۔ بی بی دامن پھیلائے کھڑی تھی، غریب باپ بیٹے کی میت لیے کھڑا تھا۔ ماں نے کہا لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو۔ جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، خون میں نہایا بیٹا دیکھا، رباب کچھ بولی نہیں۔ اسی بی بی کے ارمانوں کا گہوارہ آ رہا ہے۔ بی بی تیرے اصغر کا گہوارہ ہے، اے بی بی آج اس کا بھی چہلم ہے۔ اللہ اکبر، اصغر بے شیر کا ماتم ہے۔ رونے والوں، شہزادہ علی اصغر کا آپ کے درمیان تابوت گہوارہ لایا گیا۔ میر انیس صلی اللہ مقامہ نے رقم کیا، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اے بے شیر، تمہاری غربت پہ دنیا رو رہی ہے، تمہاری کمسنی کا ماتم ہے۔ ہائے وہ ماں کیا کرے جو 2 بچوں کو لے کے آئی تھی۔ ایک فقرہ کہوں، قبلہ موجود ہیں، آپ سب ہیں۔ 9 محرم ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی کہ صبح جام شہادت نوش کرے گا، مگر ایک ماں جو 2 بچوں کو کربلا لے کے آئی ہے وہ رو کے کہتی ہے میرے لال یہ میرا اپنا مقدر ہے، تو 6 مہینے کا ہے، تیری بہن 4 برس کی ہے۔ میرے لال کیا یہ ماں سرخرو نہ ہوگی؟ رو رہی تھی۔ عجب نہیں زبان بے زبانی میں اصغر نے ماں سے کہا ہو اماں قطن پریشان نہ ہونا، یہ الگ بات کہ تیرے 2 بچے ہیں، اماں دونوں کربلا آئے ہیں، مگر اے اماں ہم دونوں بھائی بہن ایسی قربانی پیش کرنے والے ہیں کہ زمانہ جب بھی ہمارا نام سنے گا اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گا۔ اے اماں جب سکینہ کا نام آئے گا منہ پہ تماچے مارے گا، جب میری شہادت سنے گا تو آنسوؤں کو روک نہ سکے گا۔ اماں ہم اصغر ہیں، اماں وہ میری بہن سکینہ ہے، اماں میں مقتل میں خاک پہ رہوں گا مگر میری بہن کی کیفیت یہ ہوگی کہ آخری لمحوں میں اتنے زخم ہوں گے کہ وہ کسی کروٹ سو نہ سکے گی۔ اللہ اکبر،
آپ کے سامنے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے، گہوارہ بے شیر کا آ گیا، بس آخری شبیہ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، تیز دھوپ ہے، دھوپ میں یہ سب کھڑے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ سجاد غریب یہ کہ تم نے میرے عزاداروں کو اتنی دیر دھوپ میں کھڑا رکھا، یہ دھوپ میرے حصے کی تھی۔ اللہ اکبر، دونوں شبیہ ایک ساتھ لانا، لا کے زیارت کرا دینا۔ میرے پاس کلیجے میں بھی طاقت نہیں جو آج میں ان مظلوموں کے مصائب پڑھ سکوں۔ میں ایک فقرہ کہتا ہوں، سوگواروں انصاف سے بتائیے کتنے لوگ پردیس سے آئے ہیں اپنے وطن میں؟ آپ جب گھر جا رہے ہوں گے وطن، تو کیا آپ کے بچوں نے نہیں کہا ہوگا مجھے بھی لے کے چلو؟ انصاف سے بتائیے۔ دیکھیں میں مقتل و شہادت و روایت نہیں پڑھتا، آپ جانتے ہیں، کہا یا نہیں کہا مجھے لے کے چلو؟ اچھا سب چھوڑیے، مجھے انصاف سے بتائیے، سال میں ایک موقع ہوتا ہے جب وطن کی بہت یاد آتی ہے، بتاؤ نا وہ کون سا موقع کا جب فلک پہ ہلال محرم نکلتا ہے تو ایک غریب بہت یاد آتا ہے جس کا نام ہے حسین۔ اللہ اکبر، آپ جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بڑی تیاریاں کی ہیں، میرے سامنے سلمان آئے موجود ہیں، یہ تمام سوگوار و عزادار سب نے آ کے کہا کہ شام میں یہ تبرکات ہدیہ کیے جائیں گے، شام میں قرآن نکالا جائے گا، زائر کو بھیجا جائے گا۔ اتنی عظیم الشان سبیل لگائی تم نے کربلا والوں کے نام پر جنہیں کربلا میں رلایا گیا، آج ان کا چہلم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مائیں آئی ہیں، سبیلوں پہ لے کے جائیں گی۔ انصاف سے بتائیے یہ کیا اچانک ہو گیا؟ کہ نہیں، ہم نے اس کی تیاریاں کی ہیں۔ اچھا جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سارے بچے آ جاتے ہیں قریب، آ کے کہتے ہیں بابا اس سال میں چلوں گا۔ ہاں میرے لال تم چلو گے؟ کہ بابا سبیل میں لگاؤں گا، بابا علم میں اٹھاؤں گا، بابا میں ماتم کروں گا، بابا میں فرش بچھاؤں گا، اماں میں تبرک بانٹوں گا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انصاف سے بتائیے۔ جو بچہ بار بار آپ سے کہتا ہو کہ میں گھر چلوں گا، اچھا گھر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو جیسے ہی گھر کی بستی قریب نظر آنے لگتی ہے تو وہ آپ کی انگلی چھڑا کے بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ اس کو دوڑتا دیکھ کے آپ کا دل بڑھ جاتا ہے، وطن آ گیا ہے، وطن نے کھینچا ہے، کشش ہے، بچہ گھر کی طرف جا رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے جسے گھر جانے کا بہت شوق ہو، خدا نہ کرے اگر وہ مر جائے تو کیا گھر جانے کا دل چاہے گا؟ یہی تو وجہ ہے جب قیدی رہا ہوئے تھے تو کوئی وطن جانے کو تیار نہ تھا۔ جسے گھر جانے کا شوق وہ زندان میں مر گئی۔ ارے جس غریب کا تابوت آنے والا ہے یہ بتاؤ کس کس کا پرسہ دو گے؟ وہ جو زندان میں مر گئی اس بی بی کا، یا جس نے مقتل میں ایڑیاں رگڑی، یا جس کے بازو فراب پہ کٹے، یا وہ جس کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، یا ان کے جس کی لاشیں اس نے اکیلے اٹھائی ہے؟ حسین غریب کا تابوت آنے والا ہے۔ ایک شہید ہے کہ جس کے کلیجے پہ اتنا زخم ہے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، اس حسین کا تابوت آنے والا ہے۔ میں ایک فقرہ کہتا ہوں، اسی پہ تابوت آ جائے گا۔ مجھے نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد تابوت جب آئے گا تو کون سی انجمن ماتم کرے گی؟ انجمن حیدریہ کشمیر۔ جیسے ہی تابوت آئے گا کشمیر دستے سے گزارش ہے کہ آپ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہنا، اور جب ماتم کرنا تو ان تبرکات کے بیچ میں دعا کرنا کہ معصومہ تم سب کو کربلا بلائے، جاؤ زیارت کرنے کے لیے، زیارت کرو اور بہین پہ جاؤ، مگر ایک بات کا خیال رہے کہ زیارت کے لیے جانا تو خبردار کائنات کا وہ شجاع و صابر آقا جسے اب علی کہتے ہیں امیر المومنین، اس کے ذریعے کے قریب جا کے خبردار یہ مت کہنا کہ مولا لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کرتا ہوں، مولا یہ بتاؤ تیری بیٹی زینب کے سر سے چادر کیسے چھینی گئی؟ نہیں، علی کے قریب جا کے نہیں، حسین کی تربت پہ جا کے یہ مت کہنا کہ جوان بیٹے کی میت اکیلے کیسے اٹھائی، غازی کی تربت پہ جا کے یہ نہ کہنا کہ باپ کی بھتیجی نے کتنے تماچے کھائے، نہیں یہ نہیں۔ اللہ اکبر، اس غریب کا تابوت دعا کرنا۔ میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں، تابوت آ جائے گا آپ زیارت کرنا۔ عزیزو، میں جس جگہ کا واقعہ میں نے ابھی شہزادے کے لیے پڑھا ہے اسی کے لیے ایک فقرہ وہیں کا میں نقل کرتا ہوں۔ اسی جگہ پر ایک سال کا واقعہ اور ہے کہ جب میں گیا تو بچوں نے یہ کہا تھا کہ اس سال میں نے تابوت رکھا ہے، یہ پہلی بار نقابت ہو رہی ہے، یہاں پہ کبھی نقابت ہوئی نہیں ہے۔ آپ کی جیسے جیسے تڑپ بڑھتی جا رہی ہے آپ اہتمام میں عزا کا اہتمام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان بچوں نے کہا کہ تابوت اٹھانا ہے، لہذا آپ تابوت کے مصائب پڑھنا۔
میں سوچ رہا تھا کہ تابوت کے مصائب کیا پڑھوں، اچانک سے کہا گیا کہ تابوت آئے گا۔ ابھی میں قبلہ سوچ ہی رہا تھا، پاس کھڑا تھا، جلدی سے مسجد میں گیا، وضو کیا تاکہ تقریر کرنی ہے، تابوت کے مصائب پڑھنے ہیں۔ سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھوں کہ اچانک میرے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ اس بچی کی چیخ نکل گئی تھی۔ اب کوئی بچی کی چیخ کی آواز نکلے تو کون ہے جو متوجہ نہیں ہوگا؟ یہ کربلا تھوڑی ہے کہ سکینہ کی چیخ کی آوازیں تھی، کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ اب جو چیخ کی آوازیں سنی، میں نے تلاش کرنا شروع کیا بچی کے رونے کی آواز کہاں سے آئی۔ اب جو دیکھا تو پاس میں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، اس سبیل پہ چائے تھی، بچی چائے لے رہی تھی، کھولتی بھی چائے اس کے ہاتھ پہ گر گئی تھی۔ پتہ ہے وہ روئی بہت تیز کیونکہ کھولتی چائے ہاتھ پہ گری۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ بچی چپ ہو گئی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ جس کے اوپر کھولتی بھی چائے گری ہو وہ فوراً چپ ہو جائے، وہ فوراً خاموش ہو جائے۔ اب تشویش ہوئی، جب قریب گیا تو مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ خاموش کیوں ہوئی۔ پتہ ہے ہوا کیا تھا؟ بچی جب جلی تھی تو قریب میں اس کا باپ کھڑا تھا، وہ سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتا تھا۔ یہ بچیوں کی کیفیت ہوتی ہے، اگر باپ موجود ہو تو یہی ان کا مرہم ہے۔ اللہ، جس غریب کا جنازہ آ رہا ہے، بیٹی اسی کے سینے سے لپٹ کے رونا چاہتی تھی اور کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ایک غریب زہرا، ایک بیٹی مدینے سے ہائے بابا، ایک زندان سے ہائے بابا۔ اللہ رہوار ساتھ آ رہا ہے، اسی کے قدموں سے لپٹی کہتی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے جا۔ لو آ گیا تابوت، کرو ماتم۔ اے حسین، کربلا والوں کا چہلم ہے، مولا لٹے ہوئے کنبے کا پرسا ہے۔ گزارش ہے انجمن حیدریہ کشمیر کے ماتمی دستے سے کہ برائے کرم پرسے کے لیے آمادہ ہوں۔ انجمن حیدریہ کشمیر ماتمی دستے اور صاحب ایاز کے خدمت میں ملتمسوں کی برائے کرم نوخاماتم مسیح نظمی کے فرائض کو انجام دے۔ گزارش ہے انجمن حیدریہ کشمیر ماتمی دستے صاحب ایاز کے خدمت میں برائے کرم تشریف لائیں اور نوخاماتم مسیح نظمی کے فرائض کو انجام دے۔ مصروف عبادت ہونے جا رہی ہے مخصوص انداز میں شہزادی عالمیان کو پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ انجمن حیدریہ کشمیر سماعت کرے مصعب ہو یا حسین۔ زندہ میں سکینہ کی ہے درد برے نالے بابا میں شام کی قیدی ہوں، زندہ میں سکینہ کی ہے درد برے نالے بابا میں شام کی قیدی ہوں، ہونے کو سحر آئی پیغام قضا لائی بابا میں شام کی قیدی ہوں، جب شام ڈالے پنچھی
گھر لوٹ کے جاتے ہیں، غربت میں میری بابا آنسو یہ بہاتے ہیں، زخمی یہ بدن کیوں ہے، ہاتھوں میں رسن کیوں ہے، بابا میں شام کی قیدی ہوں، زخمی یہ بدن کیوں ہے، ہاتھوں میں رسن کیوں،
اس بے کسی کا واسطہ بابا چلے آؤ، میں رہ گئی ہوں قید میں، آنسو بہانے کو آ دیکھیے مظلومی زندہ میں سکینہ کی، بابا میں شام کی قیدی ہوں، قسمت میں سویرا ہے نہ شام کہیں بابا، دکھتا ہے گلا میرا، آرام نہیں بابا، قسمت میں سویرا ہے نہ شام کہیں بابا، مہتا ہے گلا میرا، آرام نہیں بابا، دن یوں ہی گزرتے ہیں، جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، بابا میں شام کی قیدی ہوں، میں شام کی قیدی ہوں، عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں، عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں، بطول کی ہچکیاں بلا رہی ہے تمہیں، عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں، بطول کی ہچکیاں بلا رہی ہے تمہیں، شکستہ پہلو لیے میں بکی سے آئی ہوں، شکست
عباس شام غریب عباس بلا رہی ہے تمہیں نہ مشق ہے نہ علم ہے نہ ہے خیام کہیں نہ مشق ہے نہ علم ہے نہ ہے خیام کہیں میرا حسین بھی ہے مقتل میں تشن کام کہیں فرات کی روانیاں فرات کی روانیاں فرات کی روانیاں فرات کی روانیاں بلا رہی ہے تمہیں عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں غموں سے چور سکینہ وہ بے سہارا ہے غموں سے چور سکینہ وہ بے سہارا ہے رلا رلا کے ستمگر نے جس کو مارا ہے وہ غمزدہ حسین کی جان وہ غم زدہ حسین کی جان وہ غمزدہ حسین کی جان وہ غم زدہ حسین کی جان بلا رہی ہے تمہیں عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں قضا بھی روئی فلک نے لہو بہایا ہے قضا بھی روئی فلک نے لہو بہایا ہے جنازہ باپ نے بیٹے کا جب اٹھایا ہے وہ لاش اکبر ذیشان وہ لاش اکبر ذیشان وہ لاش اکبر ذیشان وہ لاش اکبر ذیشان بلا رہی ہے تمہیں عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں عباس شام غریبا بلا رہی ہے تمہیں ہے ظالموں کو یہاں پر تلاش اصغر کی ہے ظالموں کو یہاں پر تلاش اصغر کی ستم ہے ڈھونڈ رہے ہیں
मसरूफ इबादत थी। अंजुमन हैदरिया कश्मीर में गुजारिश करूँगा अपनी दूसरी मेहमान अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली साहिब याज़ और मातमी दस्ते से के बराए करम तशरीफ़ लाएँ और नौहा मसीह नज़री के फ़राइज़ को अंजाम दें। नौहा पढ़ लेने के फ़ौरन बाद अगली मंजिल तक सदा बोलते हुए जुलूस को अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली लेकर चलेगी। आपके रूबरू मसरूफ इबादत है अंजुमन हैदरिया कश्मीर, जो मातम कर लेने के फ़ौरन बाद मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली से मातम हुसैन। मसरूफ इबादत ये जुमन हैदरिया कश्मीर जो बड़ी लंबी मसाफत तय करके सरजमीन काजी सराय में शहजादी आलमियान को पुरसा पेश करने के लिए आई थी। शहजादी इन नौजवानों को वही गम न दे सवाए गैर मज़लूम करबला के मैं मुल्तमिस हूँ अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली साहिब याज़ मातमी दस्ते से के बराए करम तशरीफ़ लाएँ और नौहा मातम मसीह नज़री के फ़राइज़ को अंजाम दें। यही हल्क़े मातम में एक नौहा पेश करने के बाद सदा बोलते हुए अगली मंजिल तक जुलूस को ले चलेंगे और मैं गुजारिश करूँगा वो तमाम ज़ायरीन की खिदमत में के बराए करम नज़र मौला नोश फरमा रहे हैं करीब में इंशाअल्लाह। उसके बाद ये जुलूस अगली मंजिल गुजारिश करूँगा एक बार फिर अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली के मातमी दस्ते और साहिब याज़ के खिदमत में बराए करम तशरीफ़ लाएँ और यही हल्क़ा मातम में एक नौहा पेश करना है। उसके बाद सदा बोलते हुए अगली मंजिल तक लेके जाना। यकीनन अंजुमन हैदरिया कश्मीर मातमी दस्ता बड़े सलीके के साथ शहजादी आलमियान की बारगाह में पुरसा पेश कर रहा था। उससे पहले अंजुमन हुसैनिया बनारस ने बड़ा मोतबर दिलसोज नौहा पेश किया। आई हुई तमाम मेहमान अंजुमने ये सिर्फ नाम होता है तारुफ के लिए, यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ शहजादी आलमियान को पुरसा पेश करने के लिए आते हैं। मैं इस वजह से वक्त ले रहा हूँ ताकि अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली का मातमी दस्ता आमादा हो जाए। वक्त बिल्कुल नहीं है कि नौहा पेश करना है, उसके बाद आपको सदा बोलते हुए अगली मंजिल तक ले चलना है। मुझे नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम है कि इस रूह ज़मीन पर कहाँ कहाँ मजलिसें हो रही हैं, कहाँ कहाँ शबेदारियाँ होंगी, कहाँ कहाँ जुलूस ऐज़ा हो रहे हैं। एक जुलूसों में जाकर शहजादी सिर्फ अज़ादारों से ये कहती है कि लाओ मेरे हुसैन के ज़ख्मों का मरहम दे दो, लाओ मेरे हुसैन के ज़ख्मों का मरहम दे दो। हर एक चीज़ों से फारिग होने के बाद अब एक अहम काम बचा हुआ है, अंजुमनों को बुला लिया है, अब उनका इस्तकबाल भी करना है। आइए इन्हीं आमादा होने के साथ मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली के मातमी दस्ते से बराए करम नौहा मातम मसीह नज़री के फ़राइज़ को अंजाम दे। एक नौहा पेश करने के फ़ौरन बाद यहाँ से सदा बोलते हुए जुलूस अगली मंजिल तक ले चलेंगे। मातम हुसैन। या हुसैन या अब्बास गाज़ी आलमदार, 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 या हुसैन या अब्बास गाज़ी आलमदार। तेरा परचम तेरा परचम तेरा मातम तेरा मातम
تیرا غم تیرا غم ہم لوگ منائیں گے کربلا میں لٹ گیا ہے تیرا کنبہ ہم بھول نہ پائیں گے مشک بھرنا بازو کٹنا صبر کرنا ہم سب منائیں گے یہ دعا ہے تو بلا لے روزے پہ ہم شیر جھکائیں گے ہم آزادار غازی کا گھر گھر میں پرچم لہرائیں گے کہتی تھی یہ سکینہ بچوں سے ہم پانی لائیں گے یا حسین 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 قبر سکینہ پہ کہتی تھی مادر ملی قیدیوں کو رہائی سکینہ ہے پرحال زندہ غریب الوطن تم جگہ کس طرح تم کو بھائی سکینہ یا حسین سکینہ 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 میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ سکینہ سکینہ
سکینہ سکینہ سکینہ میری جان سکینہ سکینہ سکینہ. ایک دکھیاری ماں کے 4 بہن ہیں زندان شام میں، سماعت رہیں گے حضرات. سکینہ سکینہ میری جان سکینہ. یہ قبر سکینہ پہ کہتی تھی مادر ملی قیدیوں کو رہائی سکینہ 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 میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ. ہے پرحال زندہ غریب الوطن تم جگہ کس طرح تم کو بھائی سکینہ 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 میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ. سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ. سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ. سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ. بند پیش کر رہا ہوں سماعت حضرات. سکینہ سکینہ میری جان سکینہ. کبھی تازیاں نے کبھی کھائے درے غذا کو بھلا اس کی یا کون پوچھے. کبھی تازیاں نے کبھی کھائے درے غذا کو بھلا اس کی یا کون پوچھے. صحیح کم سنی میں بہت جس نے ایزا زمانے کی ہے یہ ستائی سکینہ. سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ. چچا باپ بھائی گئے جس کے مارے لائنوں کے بس میں رہی ہائے ہائے. چچا باپ بھائی گئے جس کے مارے لائنوں کے بس میں رہی ہائے ہائے. کچھ اس طرح برسے گھٹائے جفا کی خوشی ایک پل کی
نہ پائی سکینہ یہ کس میں ہے دم تم کو آنکھیں دکھائے نہیں اب وہ شمورے لئی جو ستائے یہ کس میں ہے دم تم کو آنکھیں دکھائے نہیں اب وہ شمورے لئی جو ستائے ہو پیاسی تو اٹھو چلو پی لو پانی چچا نے نہ چھوڑی ترائی سکینہ یہ ہے قاتلوں کی میری لال بستی جہاں صرف ویرانیاں ہی ہے رہتی یہ قاتلوں کی میری لال بستی جہاں صرف نِیاہیں ہے رہتی خبر کو تیری کون آئے گا یہاں پر نہ امو نہ بابا نہ بھائی سکینہ تیرے باپ مقتل میں ہے سر کٹا کر چھٹا کر بلا میں میرا لال اصغر تیرے باپ مقتل میں ہے سر کٹا کر چھٹا کر بلا میرا لال اصغر کہا رو کے بانوں نے تم ہو یہاں پر میری لٹ گئی سب کمائی سکینہ رہا ہو کے جاتا ہے کنبہ مدینہ یہاں میری بیٹی کو تنہا ہے رہنا رہا ہو کے جاتا ہے کنبہ مدینہ یہاں میری بیٹی کو تنہا ہے رہنا بتاؤ تمہیں کیا کرے تیری مادر تجھے قید میں موت آئی سکینہ آخری بند سماعت کے حضرات شب و روز کی کوششیں اس لیے ہے تیری داد کی ہم
दुआएं लिए हैं। शब रोज की कोशिशें इसलिए है तेरी दाद की हम दुआएं लिए हैं। ये मातम कुना है जो फर्शे अज़ाब पर तेरे सब के सब है फिदाई सकीना। मक्ते का बन मुलाज़ा के हज़रात। अता कीजिए अपने असगर का सदका दिखा दीजिए अब मुझे अपना रोज़ा। अता कीजिए अपने असगर का सदका दिखा दीजिए अब मुझे अपना रोज़ा। सुनी आपने आज तक क्यों न बीबी बशीरे हज़ी की दुहाई सकीना। सकीना सकीना मेरी जान सकीना। सकीना सकीना मेरी जान सकीना। या हुसैन आगे क्या अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ा बरनौली मखसूस अंदाज में शहज़ादी आलमियान को पुरस्कार पेश कर रही थी। मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन अब्बासिया के साहिब-ए-आज़ के खिदमत में बराए करम सदा बोलते हुए चले चले और ज़ाहिर की खिदमत में एक ऐलान है कि कुरान का भी एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह कुरान दुरूस कभी भी तक़सीम किया जाएगा, लेकिन उसकी सूरत ये है कि आपको मौजूद होना है। जब कुरान तक़सीम हो तब भी आप मौजूद रहें, जब कुरान निकाला जाए तब भी आप मौजूद रहें। आपके खिदमत में पेश किया जाएगा किसी के नसीब के साथ इंशाअल्लाह करबला की ज़ियारत कराई जाएगी। मसरूफ़ इबादत है अंजुमन अब्बासिया में। मेरी नींद गई नहीं आ जाए दो बेटा अंजुमन अब्बासिया जुलूस के हमराह अगले मंजिल लगा चुकी है। मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर इस सदा के बाद एक दफा पेश करें इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारी मेहमान अंजुमन नज़री के बराज को जान देगी। अंजुमन अब्बासिया सदा बोलते हुए जुलूस के हमराह मंजिल पर खड़ी हुई है। उसके बाद हमारी मेहमान अंजुमन नज़री के बराज को जान देगी।
یہ بیٹھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی یہ بیٹھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی یہ بیٹھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی یہ بیٹھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی جب سے میرا اکبر مارا گیا میرا چین گیا میری نیند گئی جب سے میرا اکبر مارا گیا میرا چین گیا میری نیند گئی جب سے میرا اکبر مارا گیا میرا چین گیا میری نیند گئی جب سے میرا اکبر مارا گیا میرا چین گیا میری نیند گئی جب سے میرا اکبر مارا گیا میرا چین گیا میری نیند گئی ایک بھائی زندان شام میں ایک بھائی زندان شام میں خواہر کو موت آئی زندان شام میں جکڑے تھے ہتھ کڑی میں عابد کے دونوں بازو کیسے لحد بنائی زندان شام میں ایسے میں دیکھے رہے اتنی دور سے مائک پہ پھنسا تھا یہ بیس اسٹینڈ پھنسا تھا یہ بیس مائک کو ایسا کرتے چلو بسم اللہ روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں 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 خواہر کو موت آئی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی کیا مصیبت ہے میرے ساتھ جان زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی
ہچ کی قضا کی آئے زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں خواہر کو موت آئی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں سہ سہ کے ظلم شاید معصومت گئی ہے سہ سہ کے ظلم شاید معصوم تھک گئی ہے سوتی ہے شہ کی جائے زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں خواہر کو موت آئی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں ہاتھوں میں کپکپی ہے کیسے اٹھے جنازہ ہاتھوں میں کپ کپی ہے کیسے اٹھے جنازہ قیدی بنا ہے بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں خواہر کو موت آئی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں زندان شام میں بانو میں فریاد دے رہی ہے بانو تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہے میری لٹی کمائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں خواہر کو موت آئی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں جگڑے ہتھکڑی میں عابد کے دونوں بازو جھگڑے تھے ہتھکڑی میں عابد کے دونوں بازو کیسے لحد بنائے زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں خواہر کو موت آئی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی زندان شام میں روتا ہے ایک بھائی
जीना तुम से हुई जुदाई ख्वाहर को मौत आई जिंदान शाम में डरती थी देख कर जो तारीख कैद खाना है वो जी न पाए ख्वाहर को मौत आई जिंदान शाम में एक हश्र सा बपा है पहले हरम में आरिफ बदली गमों की छाई रोता ख्वाहर को मौत आई जिंदान शाम में रोता है कि भाई जिंदान शाम में रोता यही पढ़ दो माता यही पढ़ दो मुझे नीचे ये बेंतम में लैला का मेरा चैन गया मेरी नींद गई ये बेंतम में लैला का मेरा चैन गया मेरी नींद गई ये बेंतम में लैला का मेरा चैन गया मेरी नींद गई ये बेंतम में लैला का मेरा चैन गया मेरी नींद गई ये बेंतम में लैला का मेरा चैन गया मेरी नींद गई जब से मेरा अकबर मारा गया मेरा चैन गया मेरी नींद गई जब से मेरा अकबर मारा गया मेरा चैन गया मेरी नींद गई जब से मेरा अकबर मारा गया मेरा चैन गया मेरी नींद गई
ہمیں سارے ستمگر گھیرے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے درے ہیں ہمیں سارے ستمگر گھیرے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے درے ہیں انہیں دیکھ کے میرا دل ڈرتا میرا چین گیا میری نیند گئی چین کا لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی یہ بینتم ہم شکل پیمبر بات تیرے بابا بھی تمہارے مار گئے ہم شکل پیمبر بات تیرے بابا بھی تمہارے مار گئے اب دے گا سہارا کون بھلا میرا چین گیا میری نیند گئی یہ بین تھا لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی یہ بین تھا لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی تیرے ثانی یوسف غم میں تیرا بے چین کیے ہے دل میرا اے ثانی یوسف غم میں تیرے بے چین کیے ہے دل میرا جس دن سے تو بچڑا ہے بیٹا میرا چین گیا میری نیند گئی ماتم کروا لو نا ماتم پہ ہو جائے یہ بین تھا لیلا کا میرا چین گیا میری نیند عباسی عامر ظفر والے جو اپنے مخصوص انداز میں شہزادی عالمیان کو پرسا پیش کر رہے ہیں یقیناً یہ جذبہ شہزادی کوئی غمدن سوائے غیر مظلوم کربلا کے بس یہاں کے آپ صدا بولتے ہوئے جلوس کو اپنی منزل کر لے چلے انشاءاللہ وہاں تقریر ہوتی ہے جس کو خدا رہتا صاحب خطاب فرمائیں گے میں گزارش کروں گا جو عباسی عامر ظفر مولوی کے ماتمی دستے سے کہ برائے کرم ماتم کر لینے کے بعد صدا بولتے ہوئے اپنی منزل کر جلوس کو لے چلے جائیے مہندی بھائی اوپر جائیے ذرا کیمرہ لے کے اوپر جاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ کیمرہ یہ لوگ کہاں ہیں
جلوس کے ہمراہ سادہ محترم انجمن عباسیہ مرزا پرمولی معتبر دستہ اس وقت پورے ہندوستان میں محتاج تعارف نہیں ہے انجمن عباسیہ مقامی دستے. میں گزارش کروں کہ برائے کرم کہ ہر محترم میں کہیں میں تشریف لے آئیں اور اس کے فوراً بعد ایک تقریر ہوگی جس کو خطاب فرمائیں گے خطیب حسن علی جناب مولانا افضل حیدر صاحب. میں ملتمس ان کی بارگاہ میں برائے کرم تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا انجمن عباسیہ مرزا پرمولی کے محترم دستور صاحب ریاض کے خدمت میں برائے کرم اسے اس پر تشریف لے آئیں اور ایک مرحبا پیش کریں. اس کے فوراً بعد افضل حیدر صاحب تقریر کو خطاب فرمائیں گے. میں گزارش کروں گا انجمن عباسیہ مرزا پرمولی کے محترم دستور سے یقیناً آج پورے ہندوستان میں ہر ایک نوجوان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کربلا جانا نصیب ہو جائے اور کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے. اس کے قلعے کو یقیناً 1000 بنا تھا جس میں 200 قلعے بچے ہوئے ہیں. اب جن حضرات کو نہیں ملا ہے وہ آصف صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں گزارش کروں گا انجمن عباسیہ کے صاحب ریاض کے خدمت میں برائے کرم تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ کا مسیح وسیع کے فرائض کو انجام دیا. یقیناً ناظر اپنے بات سے کچھ نہیں کہتا ہے, جو منتظمین اس کو بتاتے ہیں وہی وہ پیش کر دیتا ہے. اس وقت مجھے حکم ہے, میں گزارش کر رہا ہوں انجمن عباسیہ مرزا پرمولی کے مقامی دستے صاحب ریاض کے خدمت میں برائے کرم تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ کا مسیح وسیع کے فرائض کو انجام دیں. اس کے فوراً بعد تقریر ہوگی, اس کو خطاب فرمائیں گے خطیب علی جناب مولانا افضل حیدر صاحب کی اللہ. جب سے میرا کبر مارا گیا میرا چین گیا میری نیند گئی. جب سے میرا کبر مارا گیا میرا چین گیا میری نیند گئی. جب سے میرا کبر مارا گیا میرا چین گیا میری نیند گئی. احسان یوسف غم میں تیرے بے چین کیے ہیں دل میرا. احسان یوسف غم میں تیرے بے چین کیے ہیں دل میرا. جس دن سے تو بچھڑا ہے بیٹا میرا. ہمیں سارے ستمگر گھیرے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے درے ہیں. ہمیں سارے ستمگر گھیرے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے درے ہیں. انہیں دیکھ کے میرا دل ڈرتا میرا. تیری یاد میں میرے نور نظر دل
सुन के लैला के बैन रमसर पी के रोए अहले हरम। सुन के लैला के बैन रमसर पी के रोए अहले हरम। मुश्किल है तेरे बिन अब जीना मेरा। मैं गुजारिश करूंगा कि फौरन बाद तकरीर होगी और उसके फौरन बाद गुजारिश है अंजुमन मासूमिया जलालपुर अगर वो जरूरी कामों से फारिग हो गई हो तो बराए करम मौकामतन वसी नसली के फयाज को अंजाम देने के लिए आमादा रहे। मसरूफ है इबादत है अंजुमन अब्बासिया मिर्जापुर नमौली मातम कर लेने के फौरन बाद तकरीर होगी जिसको खताब फरमाएंगे खतीब अहसन आली जनाब मौलाना फजाल हैदर साहब। मैं गुजारिश करूंगा के सत्तर के बजाय करें यही बगल में नजर मौला का तमाम किया गया है आप लोग नोट फरमाएं। और मैं गुजारिश करूंगा जो इधर उधर तशरीफ फरमा है नौजवानों के सत्तर में बुजुर्गों को खिदमत के बजाय करम यही हल्के मात्रा में तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश करूँ के बजाय करम आप लोग करीब आ जाए। कुछ देर के लिए अगर सबीर को रोक दिया जाए तो बड़ा एहतराम बड़ा मुतबर हो जाएगा। यकीन मैं गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि कोई प्रोग्राम हो या कोई भी मजलिस हो या कोई भी जिम्मेदारी हो बीच में खड़ा होता है तो सपोर्ट करने के लिए बड़ा वक्त लग जाया करता है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम अंजुमन के रातीन से और आए हुए तमाम ज़ाहिरीन के खिदमत के बराए करम अगर आप लोग तशरीफ ले आए तो बड़ा मुतबर हो जाएगा। और ये फौरन बात अंजुमन मासूमिया जलालपुर नौफमाता मसीना ज़री के फराइज़ पर जवाब देने के लिए आमादा रहे। यकीनन जब तक आप लोग आमादा हो जाए मुकम्मल तकरीर होनी है फज़ाइल के साथ मसाइल के साथ। बस मुझे आपके सामने एक एहसास पेश करना है कि आज कल करबला के मैदान में अरबईन है और हर एक इंसान जाना चाहता है, हर एक नौजवान जाना चाहता है कि इमाम हुसैन हमें भी बुला ले। लेकिन इमाम हुसैन के दर का एक हादसा है कि जाने वाला चला जाता है और आने के बाद ये नहीं कहता है कि मैं वहाँ से भूखा वापस आ गया हूँ। आने के बाद ये नहीं कहता है कि मैं वहाँ से प्यासा वापस आ गया हूँ। आने के बाद ये नहीं कहता है कि मुझे थकन का एहसास है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इमाम हुसैन करबला के मैदान से पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि देखो जो तुम्हारी सरकारों के अंदर हुकूमतों के अंदर नहीं है वो हमारे मज़ारों पर हैं। जो आने वाला हर शख्स कोई ये नहीं कहता है कि हम भूखे हैं हम प्यासे हैं। यही वजह है जो आज मैं इस बारगाह से कह सकता हूँ तुम अली वाले हो मेयार न गिरने पाए। तुम अली वाले हो मेयार न गिरने पाए। तुम गिरो भूख से किरदार न गिरने पाए। तुम अली वाले हो मेयार न गिरने पाए। तुम गिरो भूख से किरदार न गिरने पाए। अरबई आई तो सरवर ने फरिश्तों से कहा कल मेरा कोई अज़ादार न गिरने पाए। अरबई आई तो सरवर ने फरिश्तों से कहा कल मेरा कोई अज़ादार न गिरने पाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहसन आली जनाब मौलाना अफजाल हैदर साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं और तकरीर के फराइज़ को अंजाम दें। इनके फौरन बाद मेरी गुजारिश
فاتحہ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاة والسلام ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف خزینی ارباب غم معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، زائرین و انجمن ہائے ماتمی جو کہ دور دراز سے تشریف لائی، کیونکہ اپنا بھی تعلق اسی زمین سے ہے، یہ اپنا بھی وطن ہے، اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اور دعا گو ہیں کیونکہ مشغولیت کی وجہ سے ہم تو اتنا وقت نہیں دے پاتے، لیکن جوان جنہوں نے 4 سے 5 دن تک دن و رات ایک کر دیا، محنت اور مشقت اس انداز سے کی، بس بیٹھ کے کرسیوں پہ یا زمین پر کام کرتے کرتے تخت پر کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، ورنہ آرام نہیں رہا، سکون نہیں کیا، چین سے لیٹے نہیں۔ ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ ان کی تمام تر مرادوں کو قبول فرمائیں، دنیا اور آخرت دونوں کے اجر کو عطا فرمائیں۔ ارباب غم، عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ مجلس کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ عزاداری کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ گریہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سوال کا سیدھا سا جواب ہے اور آسانی سے اگر انسان سمجھنا چاہے گا تو سمجھ لے گا کہ وہ کیا، کہ اگر مقصد عزا، مقصد جلوس، مقصد مجلس سمجھنا ہے تو مقصد کربلا سمجھ لو۔ جو کربلا کا مقصد ہے وہی جلوسوں کا مقصد ہے، وہی مجلسوں کا مقصد ہے، وہی گریے کا مقصد ہے، وہی ماتم کا مقصد ہے۔ کہ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ امام مظلوم کربلا نے کربلا بسانے کا جو ہدف فرمایا وہ یہ کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد بغیر میرے مجھ حسین کے قتل کے نہیں بچ سکتا تو تلوارو آؤ حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یعنی امام نے جو اتنی عظیم قربانیاں مقتل کربلا میں دیں، اس کا ہدف دین کی بقا ہے، شریعت کی حفاظت ہے، نیکیوں کا عام ہونا ہے۔ عزاداروں یہی ہدف ہے اس عزاداری کا، ان جلوسوں کا،
یعنی یہ جلوس جس کی بدولت دین باقی ہے، یہ عزاداری جس کی بدولت آج شریعت محمدی باقی ہے، یہ عزاداری جس کی وجہ سے نمازیں باقی ہے، جس کی وجہ سے روزہ باقی ہے، کہ یہ واجب اور مستحب کو کیسے ٹکراتے ہیں؟ کہ نہیں آپ سمجھے نہیں، صرف آپ مستحب اور واجب کے چکر میں نہ پڑیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ یہ مستحب ضرور ہے، لیکن ایسا مستحب ہے کہ جس کی آغوش میں واجبات پروان چڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز باقی ہے تو عزا کی بدولت، روزہ رکھا جا رہا ہے تو عزا کی بدولت، دین کی پابندی ہو رہی ہے تو عزا کی بدولت، اذانیں باقی ہیں تو عزا کی بدولت۔ یہی تو کہا تھا نا امام زین العابدین نے جب آنے والے آ کر کے پوچھا اور آواز دیا کہ فرزند رسول صفین میں میرا بابا آپ کے جد کے ہاتھوں قتل ہوا، لوگوں میں یہ شور اٹھا علی جیت گئے، میرا بابا ہار گیا، اور کربلا میں آپ کا بابا حسین یزید کے ذریعے قتل ہوا، مطلب یہ ہوا یزید جیت گیا۔ ہم نے کہا ٹھہر جا، نتیجہ لینے میں جلدی نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہ ابھی مؤذن کو گلدستہ اذان پہ جانے دے، کہ ابھی مؤذن کو گلدستہ اذان پہ جانے دے۔ اگر مؤذن گلدستہ اذان پہ جا کر کے میرے جد کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو اس کا مطلب میرا بابا حسین جیت گیا، اور اگر مؤذن گلدستہ اذان پہ جانے کے بعد بنی امیہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو اس کا مطلب یزید جیت گیا۔ یعنی امام نے بتا دیا نا کہ اگر دین باقی ہے حسین جیت گئے، اذان ہو رہی ہے حسین جیت گئے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں حسین جیت گئے، نیکیاں عام ہیں حسین جیت گئے، شریعت محمدی پر پابندی ہو رہی ہے تو حسین جیت گئے۔ میرے جوانوں، کم سے کم اپنی نمازوں کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑا کیجئے کہ یہ نماز حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کہ کیوں؟ یہ ہدف کربلا، وہی ہدف جو کربلا کا ہدف ہے، وہی ہدف آج مجلس عزا کا ہدف ہے۔ کہ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے دین باقی ہے، شریعت باقی ہے، تو ٹھیک ہے محسوس کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ خرچ کرنے کی؟ دیکھیں عجیب معاملہ ہے، عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں کہ خرچ ہم کرتے ہیں تکلیف انہیں ہوتی ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنا لٹانے کی؟ کیا ضرورت اتنا خرچ کرنے کی؟ ایک انجمن میں بھی تو کام چل سکتا ہے۔ عام آدمی ایک لوکل ذاکر پڑھ دے تب بھی تو کام چل سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے دہلی سے بلانے کی، لکھنؤ سے بلانے کی، اکبر پور سے بلانے کی؟ ہیں تو نہ گاؤں میں ذاکرین، انہیں سے پڑھا لیا جائے، انجمن ہے نا انہیں سے ماتم کرا لیا جائے۔ کیا ضرورت ہے اتنا علم پہ خرچ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا سبیلوں پہ خرچ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا تبرکات پہ خرچ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا عزاداری پہ خرچ کرنے کی؟ میں نے کہا نہیں سمجھے آپ، ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سمجھیں تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مدرسہ کھول دیا جائے، ایک یونیورسٹی قائم کر دی جائے، ایک اسکول کھول دیا جائے، اس میں بچے پڑھیں گے، پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھیں گے۔ میں نے کہا دیکھیے جو قوم اتنے اونچے پیمانے پر حسین کی عزاداری کرنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ مدرسہ اور یونیورسٹیاں بھی کوئی ضروری ہے اسے کم کر کے کیا جائے؟ آپ اس کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے؟ اسے کم کر کے ہی کیا جائے۔ میں نے کہا کر سکتی ہے، کہ نہیں کم کرنے کی کیوں چکر میں پڑے ہیں؟ آپ اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے؟ کہ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر صرف مدرسے اور یونیورسٹیوں تک کا معاملہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ عزاداری اور مدرسے کو ملا کے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیجئے۔ کہ فرق کیا ہے؟ کہ فرق سیدھا سا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق فقط مدرسوں سے رہا، فقط یونیورسٹیوں سے رہا، بڑی توجہ چاہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مدرسے اور مجلس، یونیورسٹی اور جلوس سے رہا، اور دونوں میں اتنا فرق ہے کہ جن کا تعلق فقط مدارس سے رہا، فقط یونیورسٹیوں سے رہا، اس میں پڑھ لکھ کر کے کوئی سلمان رشدی بنا،
جزاک اللہ جزاک اللہ. پڑھ لکھ کر کے کوئی سلمان رشدی بنا, کوئی بغدادی بنا, لیکن جن جن کا تعلق مجلس اور مدرسوں سے رہا اس میں کوئی قاسم سلیمانی بنا, کوئی حسن نصر اللہ بنا, کوئی سید سیستانی بنا, کوئی خامنائی بنا, کوئی خمینی بنا. تو یہ حقیقت ہے. مقصد کربلا سمجھنا, ہدف کربلا بتانا. یہ تو پورا تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا, ابھی تک پانی استعمال نہیں کیا, کیونکہ آج مسئلہ وہی جاگنے والا ہے, بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے. کیا کچھ نہیں, صرف جاگ گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتنا آسان نہیں تھا اس ہدف اور اس مقصد کو پورا کرنا. حسین ابن علی کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ ذہن انسانی صرف سوچتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے. اور فرما رہے ہیں روح انسانی متزلزل ہو جاتی ہے کہ کیا کوئی انسان اتنے بڑے آزمائش اور امتحان کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک لاشیں پہ لاشیں اٹھانا, اپنے عزیزوں کی قربانیاں پیش کرنا, چاہنے والوں کی میتوں کو اٹھانا, بھائی کے جنازے پہ بیٹھ کر کے گریہ کرنا, کڑیل جوان کی میت کو لانا در خیمہ تک, یہ آسان نہیں تھا. یہ جگر تھا حسین ابن علی کا, یہ دل حسین تھا کہ جس نے اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا. اور پھر اس کے بعد بھی یہ حوصلہ ہے کہ آئے در خیمہ پر رخصت ہونے کے لیے. زینب خدا حافظ, زینب جو گریہ فرما رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں. امام نے فرمایا بہن چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. اے زینب دیکھو, اگر تم روتی رہی تو یہ بچی میری کم سن سکینہ کہ جسے عزادار حسین نے نماز شب میں خدا سے طلب کیا, صاحب اولاد کا مجمع ہے, محسوس کر سکتے ہیں محبت, بیٹی کی محبت خصوصاً باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے. ارباب ادا امام فرما رہے بہن چپ ہو جاؤ. اے بہن میرے بعد میری لاڈلی سکینہ روئے گی, شمر کے تماچے کھائے گی سکینہ روئے گی, میرا سینہ یاد آئے گا سکینہ روئے گی, عباس کی شفقتیں یاد آئیں گی سکینہ روئے گی, رات کی تاریکیاں ستائیں گی سکینہ روئے گی. اے زینب اگر تم بھی روتی رہی تو میری بچی کو سمجھائے گا کون؟ بہن آنسوؤں کو پوچھ لیجئے. زینب نے کہا بھیا بہت کوشش کر رہی ہوں کہ آنسو رک جائے, لیکن آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہے. اس وقت امام نے ایک فقرہ فرمایا, آواز دیا بہن زینب کہ آپ کو یہ گوارا ہے کہ آپ کا بھیا حسین شمر کے خنجر کے نیچے روئے. اے زینب کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بھیا زیر خنجر شمر تابے. نہ سننا تھا علی کی شیر دل بیٹی نے ایک مرتبہ آستینوں کو الٹا, آنسوؤں کو پوچھا, در خیمہ کا پردہ اٹھایا, بھیا جاؤ خدا حافظ ماجد. بھیا اب زینب نہ روکے گی, الوداع بھیا خدا حافظ. اے عزادارو حسین نے چلتے چلتے اپنی اس کم سی امانت کو جسے نماز شب میں مانگا تھا زینب کے حوالے کیا. اے بہن اس کا خیال رکھنا, عزادارو حسین تو شہید ہو گئے, لیکن بعد شہادت حسین وہ قیامت گزر گئی کم سن سکینہ پر کہ خود جناب مختار نے جب شمر سے پوچھا, اے شمر یہ بتا تو اتنا ظالم و جابر کہ جس نے میرے حسین کو قتل کیا, یہ بتا کہ تجھے کسی ظلم کے کرنے کے بعد پچھتاوا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے مختار, ایک موقع تھا لیکن سن نہ سکو گے. صاحب اولاد کا مجمع دارو دب کے نہ روئیے, گھٹ گھٹ کے نہ روئیے, آنسوؤں کو نہ روکیے.
کھل کے روئیے، کیونکہ یہی تو گریا کرنے کا طریقہ ہے۔ مائیں بہنیں رو رہی ہیں، آپ ساتھ نہیں دے رہے نا، آپ شرما رہے رونے کے لیے۔ یہی تو امام نے فرمایا ابو بصیر میرے جد حسین پہ ایسے رو جیسے کہ ضعیفہ اپنے جوان کا ماتم کرتی۔ مختار نے کہا نہیں تو بتا آخر تو نے کون سا ظلم کیا جس پہ تجھے پچھتاوا ہوا؟ شمر نے کہا کہ مختار اگر سننا چاہتے ہو سنو، کلیجہ تھام لو مختار۔ اے مختار جب حسین کو میں نے قتل کر دیا، ایک مرتبہ میرے ساتھ نے حکم دیا کہ حسین کے خیموں کو لوٹ لو، سپاہی خیام حسینی کی طرف بڑھے۔ شمر کہتا مختار میں بھی آگے بڑھا تاکہ خیموں کو لوٹتا۔ دردناک چند جملے ادا دارو، تصور شرط بہت روئیں گے۔ شمر کہتا مختار میں بھی آگے بڑھا، اور جب میں آگے بڑھا خیمے لوٹنے کے لیے تو میرے دل و دماغ میں ایک تصور آیا، ایک خیال آیا کہ حسین کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی، ایک 4 سال کی بچی تھی، چلو اسے تلاش کریں، اس پر ظلم کریں۔ شمر کہتا مختار میں نے اپنے تلوار کو نکالا، خیمے کی تنابوں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے کے قریب پہنچا، کیا دیکھا ایک کم سن بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کون ہے تو؟ بچی نے کہا میں سکینہ بنت الحسین۔ وہ شمر کہتا مختار میں سمجھ گیا یہی حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ میں آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹی، میں اور آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی۔ شمر کہتا مختار یہاں تک کہ بچی کے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ رہی، بچی ٹھہر گئی، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دیا شیر جزاک اللہ اے بی بی زہرا، آپ نے تمنا کی تھی نا بابا روئے گا کون میرے حسین پر؟ اے بی بی آئیے یا زادہ رو رہے۔ بی بی کرسا قبول کر لو ارباب ادا۔ شمر کہتا ہے مختار جب وہ بچی پیچھے ایس مقام پہ پہنچی کہ جہاں پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ رہی، اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑے اور جوڑ کر کے ایک جملہ فرمایا، اے شمر دیکھ آگے نہ بڑھ، آگے نہ بڑھ، میں سخی کی بیٹی ہوں، جو مانگے گا میں تجھے دے دوں۔ بتا تجھے کیا چاہیے، جو مانگے گا میں تیرے حوالے کر دوں گی۔ ایک مرتبہ مختار کے شمر کہتا ہے کہ اے مختار اس موقع پر میں نے دیکھا اس بچی کے کانوں میں بندے نظر آئے، بچی کے کانوں میں بندے نظر آئے۔ شمر کہتا مختار میں نے اس بچی سے کہا کہ تو اپنے کانوں کے بندے اتار کے مجھے دے دے۔ اے مختار وہ بچی یہ سننے کے بعد بار بار اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتی تھی، پھر نیچے کر لیتی تھی، پھر ہاتھ لے جاتی تھی، پھر نیچے کر لیتی تھی۔ یہ دیکھ کر کے منظر میں نے اپنے تازیانے کو زمین پہ مارا، میں نے کہا جلدی کر مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر شمر خاموش ہو گیا۔ مختار نے کہا آگے بتا، شمر نے کہا مختار مر جائے گا برداشت نہ کر۔ مر جائے گا مختار، برداشت نہ کر سکے گا۔ ارباب ادا یہاں تک کہ وہ بھی منزل آ گئی۔ روایت کے فقرے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے مختار میں نے جب تازیانہ زمین پہ مارا، میں نے اس بچی سے کہا کہ دیکھ مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی سے تازیانہ جلدی سے بندے اتار کے دے دے۔ قیامت کا جملہ ہے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، جن باپ کی بیٹیاں موجود ہیں دل پہ ہاتھ رکھی جملہ سنیے گا، جن کے گھر میں کم سن بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کی کم سن دختر نے آواز دیا، شمر مجھے بندے اتارنے نہیں آتے۔ شمر کہتا مختار اس بچی نے جواب دیا مجھے بندے اتارنے نہیں آتے، وہ اتنا سننا تھا بس قیامت ہو گئی ارباب ادا۔ شمر کہتا مختار میں آگے بڑھا، میں نے بچی کے کانوں سے بندے کو کھینچا، بچی
بچی کی لویں پڑ گئی، خون جاری ہوا، بچی نے فرات کو دیکھا، اے چچا میری بس یہ عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین پہ رونے نہ پائیں گے۔ آئے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن معصومیہ جلال پور کی خدمت میں برائے کرم تشریف لائیں اور صدا بولتے ہوئے جلوس کو اپنی منزل تک لے چلے۔ میں گزارش کروں گا انجمن معصومیہ جلال پور کے ماتم دستے کی خدمت میں برائے کرم صدا بولتے ہوئے جلوس کو اپنی منزل تک لے چلے۔ میں گزارش کروں گا انجمن معصومیہ جلال پور ماتمی دستے کی خدمت میں برائے کرم تشریف لائیں اور محمد مسینہ زنی کے فرائض کو انجام دیں اور اس کے بعد یہاں صدا ہوتا ہے جلوس کو اپنی منزل میں لے۔ انجمن معصومیہ جلال پور جعفر آباد جلال پور معصومی دستے سے گزارش ہے برائے کرم وہ تشریف لائیں اور یہاں سے صدائے ماتم اور صدائے ماتم بلند کرتے ہوئے جلوس کو اگلی منزل پر لے کر چلیں گے، جہاں کے بعد دیگر انجمن حرمات میں انشاءاللہ سینہ زنی نحو ماتم کا خطبہ پیش کریں گے۔ میری گزارش ہے برائے کرم معصومی دستے سے تشریف لائیں، آپ کے سامنے انجمن معصومیہ جعفر آباد جلال پور صدائے ماتم بلند کریں۔ یہاں پر آپ تمام زائرین مومنین سے گزارش ہے یہاں پر ذات معصومی دستے کے قریب تشریف لائیں اور یہاں سے نحو ماتم اور سینہ زنی کا سلسلہ یکے بعد دیگرے انجمن حرمات میں سینہ زنی کریں گے۔ انجمن معصومیہ جعفر آباد جلال پور۔ مجھے عزیبا پہ جو مصروف بقا ہے میری دادی کی دعا ہے جو گلاس ہٹا دو نیچے رکھو پھینکنا مت جو دادا کرے فرض ادا ہے میری دادی کی دعا اسٹیج ادھر ہے مجھے یتیما پہ جو مصروف بقا ہے میری دادی کی دعا ہے
सर इधर रहे भाई, क्योंकि पाइनिंग इसमें करना होगी ना। मुझे भी माँ पे जो मसरूफ होता है, मेरी दादी की दुआ है जो ज़्यादा सरे फर्श अज़ा है, मेरी दादी की दुआ है जो ज़्यादा सरे फर्श अज़ा है। गुजारिश है तरीफन मासूमिया मशहूर मारूफ अंजुमन जो आपका साथियों की बारगाह में उसके रुके हुए गुस्से का पुरसा पेश करने जा रहे हैं। इसके फौरन बाद गुजारिश है तमाचे सकीना इंशाअल्लाह बतौर खास अल्लाह हाफिज़ करता हूँ।
سکینہ
बन है, एक सांस भी लेने नहीं पाती है सकीना। सदमा सदमा जब शिमर के आने की खबर पाती है बाजी, जब शिमर के आने की खबर पाती है बाजी, साजाद के सीने से लिपट जाती है बाजी, लिपट जाती है बाची। रुखसार को हाथों से छुपाती है सकीना। सदमा सदमा एक पल भी यतीमा को नहीं जुल्म से राहत, एक पल भी यतीमा को नहीं जुल्म से राहत। ये कह के नहीं और भी देते हैं ज़ियार, देते हैं अज़ियत। अब्बास दिलावर की भतीजी है सकीना। सदमा सदमा कहती है हवाओं से अगर नहर पे जाना, कहती है हवाओं से अगर नहर पे जाना। इस हाल में हूँ मेरे चचा को ये बताना, चचा को ये बताना। कह देना हर एक सांस पे मरती है सकीना। सदमा सदमा मासूम वतन जाने की रखती थी जो हसरात, मासूम वतन जा
معصوم جعفر جلال کو ان کے نوخانے کرنے کے فوراً بعد دور دراز کا سفر طے کر کے جو ہمارے مہمان جو بنائی انجمن خیریہ کشمیر صاحب اعظم آدم دستے سے گزارش ہے کہ نوخانہ تک وسیع نظمی کے فرائض پر انجام دینے کے لیے آمادہ رہے. مصروف عبادت ہے ہندوستان کی مشہور و معروف ماتم دستہ اور ماتم انجمن جعفریہ انجمن معصومیہ جعفر آباد جلال کو ان کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن حیدریہ کشمیر نوخانہ تک وسیع نظمی کے فرائض پر انجام دے گی. حضرات تعمیل حکم میں یہ نغمہ پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں. ایک یتیمہ ہے جو زندان شام میں اپنے بابا سے بیان کر رہی ہے. اس پس منظر میں نوحہ سماعت فرمائے جہاں جہاں مومنین ہے. ذرا سا توجہ دیجئے چونکہ آج 19 سفر ہے, کل روز اربعین ہے. ہم آپ جہاں کہیں بھی پہنچتے ہیں جلوس اعضا میں تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فاطمہ کے نام کو پوری ثابت کریں. سماعت فرمائیے کیا بیان کر رہی جناب سکینہ زندان شام میں, چونکہ بانیان کی طرف سے اس نوحے کے لیے حکم ہوا ہے. پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائے. سن لو بیٹی کی روداد غم بابا قید خانے میں گھٹتا ہے دم بابا. سن لو بیٹی کی روداد غم بابا قید خانے میں گھٹتا ہے دم بابا. سن لو بیٹی کی روداد غم بابا قید خانے میں گھٹتا ہے دم بابا. سن لو بیٹی کی روداد غم بابا قید خانے میں گھٹتا ہے دم بابا. خاک پر مجھ کو سونے کی عادت نہیں, نیند آتی نہیں, دل کو راحت نہیں. آ کے دلوا دو بیٹی کو آزادیاں, آ کے دلوا دو بیٹی کو آزادیاں, آ کے دلوا دو بیٹی کو آزادیاں. مجھ کو منظور ایسی حراست نہیں. سن لو بیٹی کی روداد غم بابا قید خانے میں گھٹتا ہے دم بابا. اس کے اندر ہوا کا گزر بھی نہیں, ایک در کے سوا کوئی در بھی نہیں. جتنا یہ ہے شجر کی کسی شاخ پر, جتنا یہ ہے شجر کی کسی شاخ پر, جتنا یہ ہے شجر کی کسی شاخ پر, تنگ اتنا پرندوں کا گھر بھی نہیں. سن لو بیٹی کی روداد غم بابا قید خانے میں گھٹتا ہے دم بابا. شام کب ہو گئی کب
से तमाचे मुझे मारे जालिमों ने जब से तमाचे मुझे, दर्द इतना है पहलू बदलती नहीं। सुन लो बेटी की रुदाद गम बाबा, कैद खाने में घुटता है दम बाबा। क्या करूं मैं गले में बहुत दर्द है, और तमाचों से रुखसार भी जर्द है। मुझको महसूस होता है मर जाऊंगी, मुझको महसूस होता है मर जाऊंगी। मुझको महसूस होता है मर जाऊंगी। बह गया खून सारा बदन सर्द है। सुन लो बेटी की रुदाद गम बाबा, कैद खाने में घुटता है दम बाबा। याद आता है शहरे मदीना मुझे, शामियों का अनभाया करीना मुझे। भेज दो मुझको अपना वतन अपना है। भेज दो मुझको अपना वतन अपना है। भेज दो मुझको अपना वतन अपना है। सब यतीमा कहेंगे यही ना मुझे। सुन लो बेटी की रुदाद गम बाबा, कैद खाने में घुटता है दम बाबा। रोते रोते अगर मर गई मैं यहाँ, दफन कैसे करेंगे मुझे भाई जान। हाथ में हथकड़ी बेड़िया पाँव में, हाथ में हथकड़ी बेड़िया पाँव में। हाथ में हथकड़ी बेड़िया पाँव में। कितना लाचारो मजबूर है नाता। सुन लो बेटी की रुदाद गम बाबा, कैद खाने में घुटता है दम बाबा। खुद भी रोती थी सबको रुलाती रही, बाप को अपने अनवर बुलाती रही। मर गई एक दिन छाई खामोशियाँ। मर गई एक दिन छाई खामोशियाँ। मर गई एक दिन छाई खामोशियाँ। फिर भी जिंदा से आवाज आती रही। सुन लो बेटी की रुदाद गम
مصروف عبادت ہے انجمن معصومیہ جعفر جلال پور نے ایک نوحہ پیش کر لینے کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن حیدریہ کشمیر ماتم دستے سے اور جائے بیات کی حضرت میں منتقل کی رضائی کرم نوحہ ماتم مسیح نظری کے فرائض کو انجام دینے کے لیے آمادہ رہے مصروف عبادت ایسا لکھنے کے ساتھ پرسہ پیش کر رہی انجمن معصومیہ جعفر جلال پور ماتم حسین. حضرات یہ نوحہ بھی ہمارے بانیان کی طرف سے ہے. امام اصغر کی بارگاہ میں ہے. مولا امام زمانہ اپنے جد کے پرسے کے لیے یقیناً آج اس جلوس میں ہے. اسی نوعیت سے نوحہ پیش کرتا ہوں. ملادہ فرمائیے فرمائش مومنین کی اس نوحے کے لیے. سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں بھی ہیں. سامرا سے زیارت کو پیٹتے سرو سینہ ہر شب جمعہ مولا کربلا کو جاتے ہیں. یہی منظر ہے جو نوحے کا بھی آپ نے مطلع سنا. سامرا سے زیارت کو ہر شب جمعہ مولا سامرا سے زیارت کو پیٹتے سرو سینہ ہر شب جمعہ مولا کربلا کو جاتے ہیں. جہاں جہاں مومنین ہے سماعت فرمائے. وقت کا امام جب کربلا پہنچتا ہے کن کن منزلوں پر اپنے جد کا پرسہ پیش کرتا ہے. اسی نوعیت سے نوحہ سماعت فرمائے. حسین اپنے جد کی قربات پر جا کے سر پٹکتے ہیں. دونوں ہاتھ سے ماتم شاہدی کا کرتے ہیں. شاہدی کا کرتے تک پیاسا آشکیان رکھو. سامرا سے زیارت کو پیٹتے سرو سینہ ہر شب پیٹتے سرو سینہ ہر شب جمعہ مولا کربلا کو جاتے ہو گیا جب سے بھوکا اور پیاسا ہر شب جمعہ مولا کربلا کو جاتے ہیں. سامرا سے زیارت کو نوحہ سماعت فرمائے. وقت کا امام جب کربلا پہنچتا ہے تو کن کن منزلوں پر امام گریا کر رہے ہیں.
शाहिदी का करते हैं। लाश जलती रहे
थी हाय गज़ा लाश जलती रहती पर आपकी थी हाय गज़ा आपकी थी हाय गज़ा एक अर्ज़ तक रन में बेकफन रहा लाशा हर शबे जुमा मौला करबला को जाते हैं सामुरा से ये बंद बतौर ख़ास सुनिए हजरात, जब इमाम रोते रोते नहर फरात तक पहुँचते हैं क्या बयान करते हैं, तसव्वुर करें इंशाअल्लाह मसाला। रोते पीटते मौला अलकमा पे जाते रोते पीटते मौला अलकमा पे जाते हैं अलकमा पे जाते हैं जाके कब्र गाजी पे रो के पढ़ते हैं नौहा हर शबे जुमा मौला करबला को जाते घोड़े से ज़मीन पर है आप मुँह के बल आए इस तरह सितम ढाए रोते पीटते मौला अलकमा पे जाते हैं अलकमा पे जाते हैं रोते पीटते मौला अलकमा पे जाते हैं रोते पीटते मौला अलकमा पे जाते हैं अलकमा पे जाते हैं रोते पीटते मौला 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 अलकमा पे जाते हैं रोते पीटते म
पर तड़पते थे, आपका ये आलम था। हर शबे जुमा मौला करबला को जाते हैं, शाम रात। और ये बंद बतौर ख़ास समात फरमाए इमाम क्या बयान कर रहे हैं मौला गाजी की लाश में। यह आखिरी बंद है का इसके बाद सलामत था। जब तलक रहा साया, एक एक बीबी का पर्दा भी सलामत था। जब हुए रुखसार छिन गया हर एक पर्दा। हर शबे जुमा मौला करबला को जाते हैं, सामरा से ज़ियारत को पीटते सरो सीना। हर शबे जुमा मौला करबला को जाते हैं। जब जाते हैं नौजवान के लाशे पे, जाके अपने हाथों को रख के उसके सीने पर। जाके अपने हाथों को रख के उसके सीने पर, रख के उसके सीने पर। पीट पीट रोते हैं, जख्म भी है ताजा। हर शबे जुमा मौला करबला को जाते हैं, सामरा से ज़ियारत को पीटते सरो सीना। हर शबे जुमा मौला करबला को जाते रुकते हैं इमाम ज़मान, मैंने उसको देखा है। एक मकाम ऐसा है,
कत्ल हो गया कुनबा जब से भूखा और प्यासा या हुसैन या हुसैन। गुजारिश है आपने दस्ता सीना निकलने इसके फौरन बाद मेहमान अंजुमन जो सरजमीन कश्मीर से आज इस बस्ती में तैयार में मजलूम करबला की मजलूमी का पुरसा पेश करने के लिए तशरीफ लाए हैं अंजुमन हैदरिया कश्मीर। दस्ते से गुजारिश है कि वो सीना जमी के फौरन बाद आमादा रहे। आपने दस्ते से तमाशा सीना जमी कर लिया। तमाम जारी के नामी समाज करें बिलखुसूस तमाम मस्तूरात से गुजारिश है कि जिनकी आगोश में छोटे बच्चे हैं उनके लिए खुसूसी सबील का इंतजाम किया गया है। बच्चों के लिए बाकायदा जो शीरखार बच्चे हैं उनके लिए बॉटल्स हैं, उसमें बच्चों के लिए शहजादे अली असगर के नाम पर खुसूसी नजर है जहाँ तबरुकात रखे हुए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज भी तमाम मस्तूरात से जिनके पास शीरखार बच्चे हैं उनसे तमाम से गुजारिश है कि बच्चों के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया है। इस इंतजाम में उनकी खिदमत में शहजादे अली असगर के नाम पर ये जो तबर्रुक है वो बच्चों को जरूर उस तक पहुँचाए। और आज के इस इंतजाम में हमारी मेहमान अंजुमन तमाम आए हुए जाहिर मोमिन से गुजारिश है जो आज से तमाम में दो जगह से तशरीफ लाए हुए तमाम जारी से गुजारिश है कि जिन आए हुए जारी ने अभी तक खाना नहीं नोश फरमाया उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो खाना नोश फरमा लें। गुजारिश है बिलखुसूस तमाम मस्तूरात से जारी से कि जिन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है बराए करम खाना नोश फरमा लें। आइए आपके सामने हम सबकी मेहमान अंजुमन जो इस बिहार में पहली दफा तशरीफ लाए हैं और सरकार बाबुल्लाह गरीब जहरा नवाज रसूल मजलूम करबला की बारगाह में मखसूस पुरसा पेश करने जा रहे हैं। ये सलीका ये अज़ा और ये मातमी पुरसा शायद ईद जवान मातम के लिए आमादा हैं। इनके सामने सकीना के रुखसारों की बदलती हुई रंगत है। लैला का अपने बेटे की गुर्बत पे मातम करना है। करबला के मजलूमों की वो मजलूमी है जिन्हें याद कर ये सुगवार इतना लंबा सफर तय करके हमारे दरमियान मौजूद है। मगर मैं मातमी दस्ते से गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन हैदरिया कश्मीर के आए तमाम मातमी दस्ते से मुझे नहीं पता कि आपकी ये जो जवान है कौन ऐसा जिम्मेदार है जो इंसान लेकर के आया है। मैं दुआ करता हूँ कि मासूम आला खैरियत के साथ आपको आपके वतन आपके घर पहुँचाएं। लेकिन 28 रजब को जो काफिला चला था वो लौट के नहीं आया। हुसैन जो गोद के पालों को लेकर गए थे वो लौट के नहीं आए। एक बहन थी जो रो रो के कहती थी बाबा मुझे साथ लेके चलो। मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो। बाबा मुझे पिज्जा की सवारी में बिठा दो। बाबा मैं तेरे बेशीर का झूला झुलाऊंगी मगर बाबा मैं अकेले मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। बाबा मुझे साथ लेके चलो। लेकिन हुसैन अपनी बीमार बेटी को छोड़ कर चले गए। दुआ करते रहे माबूद मेरी बेटी को सब अता कर दे, जाइए खैरियत से जाइए। लेकिन घर जब पहुंचिएगा तो माँ आपको दुआएं देगी। तुम लैला के कलिया जवान का मातम करके आ रहे हो, तुम ज़ैनब के मार जाए पर रो के आ रहे हो। खुदा करे तुम्हारा घर सलामत रहे। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन के सामने कभी कोई तुम्हें कैदी न बनाए। खुदा करे घर चलाया न जाए। खुदा करे बहन को कोई तमाशे न मारे। और मर जाने की मंजिल है करबला, उसी एहसास को याद कर पुरसा पेश करने के लिए अंजुमन हैदरी कश्मीर मातमी दस्ता मादा है। मैं आए हुए तमाम ज़ाहिरीन से
गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब करीब आ जाए और आकर के इस मातमी दस्ते को सुने और महसूस करें कि गुरबत हुसैन पे कैसे कैसे और कहाँ जमाना हो रहा है। इस जहरा के लाल ऐसी गुरबत जमाने में न देखी जैसे आपको रुला रुला के शहीद किया गया। आज इस जमाने में गुरबत में कोई मर जाए तो कम से कम उसे कफन मिलता है, लेकिन जिसे बटूल ने चक्कियां पीस के पाला था कफन न मिल सका। सोचो गरीब बहन लाशा के करीब कह रही थी, अम्मा तेरे बच्चे कितने गरीब हैं, बेटा बेकफन है, बेटी के सर पे चादर भी नहीं है। और उन मजलूमों का पुरसा पेश कर रहे हैं आपके सामने मेहमान अंजुमन हैदरी कश्मीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्तानिल औलिया व सुखन गुज़ार मिंबर सलोनी। इमामुल मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन अय्युनुल्लाह उज़ुनुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आगा जाना अली इब्न अबी तालिब। हम अंजुमन हैदरिया कश्मीर मकामी अंजुमन हसन अल हुसैनी फैज़ाबाद के खासा मशहूर है कि उन्होंने हम फ़कीर और अदना अज़ादारों को इस नौहा खानी के काबिल समझा या इस मजलिस के काबिल समझा कि हम इस मजलिस में शरीक हों और बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और मौला हुसैन की बारगाह में उनको पुरसा पेश फरमाइए। तो इनके लिए हम उनके खासा मशहूर हैं और हमने इनकी आज़ादारी का मुशाहिदा भी किया जो कि बहुत आला मेयार का था। आपकी आज़ादारी का मेयार बहुत ऊंचा है, हम फ़कीर है, हमारी आज़ादारी का मेयार इतना ऊंचा नहीं है जितना हमने आपकी आज़ादारी का मेयार देखा है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। तो मातम करने में या नौहा खानी करने में जाहिर सी बात है कुछ फ़र्क महसूस हो आपको, लेकिन सफ़र इश्क में या हमारी मंजिल में फ़र्क नहीं है। हमारी मंजिल एक है, हमारे बोलचाल में फ़र्क हो सकती है लेकिन मंजिल में फ़र्क नहीं हो सकती। हमारा सफ़र एक है, हमारी मंजिल एक है और हमारी मंजिल एक जगह पहुँचती है जहाँ सिर्फ एक सदा आती है, वो है या हुसैन या हुसैन। नौहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर नौहा पढ़ने में कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए आप माजरत कर लीजिएगा, दरगुजर फरमाइएगा। आपकी खिदमत में नौहा हासिल नौहा पेश है। शाम के आज वतन को आए हैं लुट कर, एक मज़लूम बहन रोती है, कब्र पैगंबर हाथ खाली आ गई। मेरे नाना हाथ खाली आ गई, कुछ ना बचा परदेस में, कैसे बताए तुझको नाना क्या हुआ परदेस में। घर का घर सारा लुटा, नाना मेरा परदेस में,
घर का घर सारा लुटा नाना मेरा परदेस में, कैसे बताए तुझको नाना क्या हुआ परदेस में। जलते रहे आशूर को ख़ैमे, करबो वाला खामोश रही। जलते रहे आशूर को ख़ैमे, करबो वाला खामोश रही। दरिया पर आबास जरी थे और वफा खामोश रही। दरिया पर आबास जरी थे और वफा खामोश रही। जिस घड़ी दामन सकीना है मेरे नाना, जिस घड़ी दामन सकीना का जला परदेस में, कैसे बताए तुझको नाना क्या हुआ परदेस में। मकतल में जब महबे इबादत सजदे में सरवर था। मकतल में जब महबे इबादत सजदे में सरवर था। प्यासा था जब सूख गले पर जालिम का खंजर था। प्यासा ही मारा गया ऐ मेरे नाना, प्यासा ही मारा गया भाई मेरा परदेस में। कैसे बताए तुझको नाना क्या हुआ परदेस में। भूली नहीं उस तीर सितम से असगर पर क्या गुजरी है। भूली नहीं उस तीर सितम से असगर पर क्या गुजरी है। मकतल की वो बात कहेगी सरवर पर क्या गुजरी है। जब जवाब दे कलाशा ऐ मेरे नाना, जब जवाब दे कलाशा ले चला परदेस में, कैसे बताए तुझको नाना क्या हुआ परदेस में। शाम गरीबा शिमर ने ली जब सर से मेरी चादर को। शाम गरीबा शिमर ने ली जब सर से मेरी चादर को। मेरी नजरें ढूंढ रही थी गाजी शेर दिलावर को। माश्क सीने से लगाए ऐ मेरे नाना, माश्क सीने से लगाए था बड़ा परदेस में। कैसे बताए तुझको नाना क्या हुआ परदेस में। जिन हाथों से पत्थर खाए थे
تھے بازاروں میں ہم پر نانا شام ستم گر ہنستے تھے پوچھتے تھے جب مدینے اے میرے نانا پوچھتے تھے جب مدینے کا پتہ پردیس میں کیسے بتائے تجھ کو نانا کیا ہوا پردیس میں کیا ہوا پردیس میں جزاک اللہ آپ کے سامنے کشمیر جسے آپ سرفراز شاہ سماعت کر رہے ہیں نانا تیری نوازی زینب آئی ہے نانا بزگی شریعت مارا گیا پر نانا حسین کو رلایا اور ستایا گیا نانا کچھ مظالم ایسے ہیں جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائیں گے نانا قاتل سامنے آتے تھے مرتے تھے کہاں لگاتے تھے اور کہتے تھے اکبر کو میں نے مارا ہے قاسم کو میں نے مارا ہے نانا تیری نوازی سر جھکائے کھڑی رہی عزیزوں اور بیوی کو پرسہ پیش کر رہے ہیں انجمن حیدری کشمیر جسے آپ سرفراز شاہ پیش کر رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں معصومہ عالم شہزادی کونین عادل حسین آپ سب کو جزا عنایت فرمائیں اس پورے اہتمام کے تمام شرکاء تمام عزادار اور بالخصوص وہ پردہ رہنے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے زمین میں بیٹھی ہوئی ہیں خدا آپ کو زندگی اور حیات آپ کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا کرے عزیزوں جب بھی کوئی انجمن صاحب بیاض علی کی بیٹی کے مسائل پڑھتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے جس کے 18 بھائی ہیں جو خود علی کی بیٹی ہو اس کے ہاتھ بازاروں کے بندے رہے ہیں اور اسے یہ کہہ کے بلایا جائے کہ باقی کی بہن ہے لیجیے نوحہ سماعت کیجیے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومی کربلا کے معافی جیسے سے گزارش کرنا ہوں معصومہ شہزادی کے لٹے ہوئے اجڑے ہوئے کچھ کا پرسہ پیش کریں دکھیاری زینب کا ہے دشت بیاما میں صدا کیوں آئے نا بابا دریا پہ عالمدار مر گیا دکھیاری زینب کا ہے دشت بیاباں میں صدا کیوں آئے نا بابا دریا پہ عالمدار مر گیا بے پردہ روتی ہے پردے کا نگہدار مر گیا کیوں آئے نا بابا دریا پہ عالمدار مر گیا بازوئے عباس اللہ اللہ القامہ پہ ہو گئے قلم بازوئے عباس اللہ اللہ القامہ پہ ہو گئے قلم سینے سے لگائے ہے سکینہ چچے علمدار کا علم دگتی ہے ساحل کو ہے پیاسوں کا غمخوار مر گیا کیوں آئے نا بابا دریا پہ علمدار مر گیا تکتی ہے ساحل کو ہے پیاسوں کا غمخوار مر گیا
علمدار مر گیا ہم ہیں بے سہارے بابا کوئی بھی ہمارا نہ رہا ہم ہیں بے سہارے بابا کوئی بھی ہمارا نہ رہا سوکھے سوکھے ہونٹوں پہ صدا ہے غازی کا سہارا نہ رہا غربت میں تنہا ہے وہ کل کا مددگار مر گیا کیوں آئے نا بابا دریا پہ علمدار مر گیا غربت میں تنہا ہے وہ کل کا مددگار مر گیا کیوں آئے نا بابا دریا پہ علمدار مر گیا ٹوٹا اما زہرا کا وہ تارا شیر حیدر ہاشم کا کمر ٹوٹا اما زہرا کا وہ تارا شیر حیدر ہاشم کا کمر زینب کی پکار سن لو بابا صدموں سے ہر زخمی ہے جگر میدان ظلمت میں وہ شہ کا پرچمدار مر گیا کیوں آئے نا بابا دریا پہ علمدار مر گیا میدان ظلمت میں وہ شہ کا پرچمدار مر گیا کیوں آئے نا بابا دریا پہ علمدار مر گیا ہائے بابا چادر کی سواری زینب تیری جائے گی کہاں ہائے بابا چادر کی سواری زینب تیری جائے گی کہاں کیسی یہ قیامت کی گھڑی ہے مقتل میں بے پردہ ہے یہاں پردے کا رکھوالا زینب کا وفادار مر گیا کیوں آئے نا بابا دریا پہ علمدار مر گیا پردے کا رکھوالا زینب کا وفادار مر گیا کیوں آئے نا بابا دریا پہ علمدار مر گیا دریا پہ علمدار مر گیا انجمن غلچہ مظلومیہ فیضآباد سے گزارش ہے کہ سنت پاک سینہ گرنے کے لیے فوراً آرڈر ہے انجمن غلچہ مظلومیہ فیضآباد آپ کے سامنے انجمن نیدری کشمیر خاتون رسا اپنے صحیفے سے بارگاہ میں معصومہ اعلان شہزادی کونین کی بیٹیوں کی مظلومی مقتل کا وہ دل خراش منظر آل محمد کی اسیری بے ردائی جسے یاد کرنا محمد کو سینہ زنی کر رہے ہیں انجمن نیدری کشمیر دستے سے گزارش ہے تو وہ سینہ زنی کر لیں گے اس کے فوراً بعد غلچہ مظلومیہ فیضآباد سے گزارش ہے تو وہ سینہ زنی کے لیے مانے ایک شور ہوا کھانے حیدر ہوا تارا ناموس نبی کا زر و زیور ہوا تارا جلتے ہوئے خیمے ہیں یہ شام غریبا گور و کفن لاشے یہ شام غریبا ہے شام غریبا
غریبا اے شام غریبا اے شام غریبا زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی التش التش کرتی ہے سکینہ التش التش کرتی ہے سکینہ اللہ اللہ یہ شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی لو راکھ ہوئے خیمے ایک شور قیامت ہے اجڑی ہے ابھی زینب آغاز مصیبت ہے پردیس میں بے پردہ زہرا کی شباہت ہے زہرا کی شباہت ہے ویران مدینہ ویران مدینہ اللہ اللہ یہ شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی یہ فاطمہ زہرا کی ہاں لاڈلی بیٹی ہے اجڑی ہوئی ایک ماں کی اجڑی ہوئی بیٹی ہے نازوں کی پلی زینب اب خاک پہ بیٹھی ہے اب خاک پہ بیٹھی ہے ویران مدینہ ویران مدینہ اللہ اللہ یہ شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی عباس چلے آؤ زینب کا نوحہ ہے بے آس تیرا کنبا صحرا میں اکیلا ہے زینب کی صداؤں سے میدان لرزتا ہے میدان لرزتا ہے ویران مدینہ ویران مدینہ اللہ اللہ یہ شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی زینب بی بی کوئی نہ رہا باقی شبیر کے لشکر کا حلقہ ہے بیویوں کا ماتم ہے بڑے گھر کا زینب نے لیا پرسا رو رو کے بہتر کا رو رو کے بہتر کا ویران مدینہ ویران مدینہ اللہ اللہ یہ شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی کوئی نہ رہا باقی شبیر کے لشکر کا حلقہ ہے بیویوں کا ماتم ہے بڑے گھر کا زینب نے لیا پرسا رو رو کے بہتر کا رو رو کے بہتر کا ویران مدینہ ویران مدینہ اللہ اللہ یہ شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی تنہائی کا عالم ہے اور گھور اندھیرا ہے زینب کو مصائب کے سیلاب نے گھیرا ہے یا شاہ نجف کہ دور سویرا ہے کہ دور سویرا ہے ویران مدینہ ویران مدینہ اللہ اللہ یہ شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی یا حسین اللہ
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جزاک اللہ. نعرہ ہم یہاں پر موجود تمام عزاداروں کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے چند لمحوں کے لیے ہمیں برداشت کیا، اور خاص طور پر ہم انجمن عباسیہ قدیم چونا سلطان پور کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑا. اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ سلام اللہ کے صدقے، مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان کو جزائے خیر عطا کرے، ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا حسین. معصوم عالم شہزادی کونین آپ کی سزا کو قبول فرمائے. آپ نے علی کی بیٹی کی مظلومیت کو یاد کا پرسہ پیش کیا ہے، اور اب میں آئے ہوئے تمام زائرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جن حضرات کے پاس کربلا معلّہ عراق کے لیے جو قرآن نکالا جانا ہے زیارت کا، جن لوگوں کے پاس کوپنز ابھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے وہ یہاں لا کر کے جمع کر دیں. جن لوگوں کے پاس قرآن کے کوپنز اپنے پاس رکھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر یہاں لا کر کے وہ تمام زائرین کوپن جمع کر دیں. بس چند لمحوں میں آپ کے درمیان انشاءاللہ قرآن نکالا جائے گا اور انجمن ہائے ماتمی کی خدمت میں خصوصی ہدیہ پیش کیا جائے گا. لہذا میں ماتمی دستوں کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا، ایک نہایت ہی ضروری اعلان ہے، اسے پہلے سماعت کر لیں کہ یہ جو قرآن نکالا جائے گا جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف عراق کے لیے ہے. یہ کوپن اور قرآن جو نکلے گا یہ عراق کے لیے ہے، عراق اور اس کے اطراف کی زیارت کے لیے ہے. اور جس کا بھی قرآن نکلتا ہے، جس نے جو اپنا ایڈریس دیا ہوا ہے وہ آئی ڈیز آپ شو کریں گے، اور ان کا جس کا قرآن نکلتا ہے ان کا یہاں ہونا ضروری ہے. اگر وہ کوپن لے کر کے گھر چلے گئے یا یہاں موجود نہیں ہے تو 2 سے 3 منٹ کا موقع دیا جائے گا. اس بیچ میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دوسرا قرآن نکالا جائے گا. جس کا بھی قرآن نکلے گا اس کا یہاں ہونا ضروری ہے. اگر وہ موجود ہوں گے تبھی اسے انجمن قبول کرے گی، ورنہ دوسرا قرآن نکالا جائے گا. اس لیے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے کوپنز لیے ہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو تمام زائرین سے گزارش ہے برائے مہربانی اس کو پر کو جلدی سے لا کر جمع کر دیں. آئیے ہم آپ سب کے بیچ آپ کے پسندیدہ انجمن جو بارگاہ نواز رسول میں قرصہ پیش کرتے ہیں، انجمن غنچہ مظلومیہ فیض آباد ماتمی دستے صاحب بیاض ہم ماتمی دستے سے گزارش کروں گا کہ وہ سینہ دینے کے لیے تشریف لائیں. آپ کے سامنے ماتمی دستہ جیسے تمام کی نہایت ہی مقبول انجمن جو اپنے سلیقہ اعضا کے لیے آج بالخصوص ملک ہندوستان کے شہر شہر بستی بستی جلوس اعضا کی رونق بنتے ہیں. ہمارے درمیان انجمن غنچہ مظلومیہ فیض آباد ماتمی دستہ قرصہ پیش کرنے جا رہا ہے. سماعت کر انشاءاللہ آپ سب بہت خوشحال ہوں گے.
میری گزارش ہے تقریباً غنچے مظلومیاں فیض آباد ماٹمی دستے سے وہ سینہ زنی کے لیے تشریف لا رہے ہیں. مسورات سے گزارش ہے کہ آئے ہوئی تمام وہ مسورات جو اپنے ننھے عزادار شیرخوار عزادار کو اپنی آغوش کو لے کر آج اس اہتمام میں کربلا والوں کے فرصے کے لیے آئی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ کے شیرخوار بچوں کے لیے بھی، شہزادے علی اصغر کے ماتمداروں کے لیے بھی، پیشین کے سوگواروں کے لیے بھی خصوصی سبیل یہاں لگی ہوئی ہے. جہاں تبرکات رکھے ہیں وہاں بچوں کے لیے بوٹلز ہیں، اس میں ان کے لیے تبرک دودھ ہے. لہذا میری گزارش ہے آج وہ تمام کنیزان معصومہ عالم شہزادی کونین کے مظلوم اور بےکس بیٹی کا پرسہ پیش کرنے آنے والی تمام سوگوار بہنوں سے کہ وہ اپنے آغوش کے جو شیرخوار بچے ہیں ان کے لیے جو تبرک کے اہتمام ہے اس میں ضرور شریک ہو. لیجیے صدائے ماتم سے آج کے اس اہتمام کا اپنی شرکت بارگاہ معصومہ عالم میں پیش کرنے کے لیے انجمن غنچہ مظلومیاں فیض آباد کا بستہ آمادہ ہو رہا ہے. سماعت کیجیے انشاءاللہ خوشاب ہوں گے. میری گزارش ہے آپ سبھی سے جن مومنین اور جاہلین نے کھانا نہیں کھایا ہے برائے کرم وہ کھانا نوش فرما لیں. عزیزوں میرے پاس سامنے گھر میں یہاں پہ بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے. جن جاہلین نے کھانا نہیں کھایا ہے بھی کھانا نوش فرما لیں. میں انجمن غنچہ مظلومیہ کے شاپ بیال سنگوا دستے سے گزارش کر رہا ہوں آپ سے اپنے ہاتھ بلند کریں. اس وقت جو مجھے کہا جا رہا ہے ایک مریض میرا خیال ہے بہت بری طریقے سے جل گئے ہیں اور اس وقت آئی سی یو میں ہاسپٹل میں ہیں، زیر علاج ہے. آئیے آل محمد کے جذبے میں نعموں کے صدقے میں، سکینہ بی بی کے جلے ہوئے دامن کے صدقے میں، کربلا والوں کی مظلومی کے صدقے میں، بی بی کی شام غریباں کی اس بے چینی اور اس تنہائی کے صدقے میں، آل محمد کی مظلومی کے صدقے میں، اے معصومہ عالم بی بی ثانیہ زہرا زینب شہزادی اگر آپ کی نظر طرف ہو جائے تو جلد سے جلد انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے. لہذا بی بی آپ کی بارگاہ میں آپ کے مظلوم بھیا کے اور وہ جو فرات کے ساحل پہ غازی سو رہا ہے بی بی وہ بابل حوائج ہے. بی بی آپ کے توسل سے اس بارگاہ میں تمام مظاہرین مومنین دعا کرتے ہیں. بی بی جلد سے جلد آپ کے توسل سے اس خالق کائنات کی بارگاہ میں شفا یابی کے لیے تمام مظاہرین دعا کر رہے ہیں. معصومہ اسے قبول فرمائے اور انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرمائے. اور بلکہ وہ تمام لوگ جس وقت ہاسپٹلس میں ہیں، بیمار ہیں، محرم کے دن گزر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بی انہیں بھی شفا عطا ہو جائے. آئیے انجمن غنچہ مظلومیاں فیض آباد صدائے ماتم سے پرسے کا آغاز کر رہے ہیں. یا مرضیہ یا سیدہ یا فاطمہ آئے ہیں تیرے در پہ زہرا، تیرے لال کا دینے کو پرسا، بے جرم و خطا جو مارا گیا، بے گور رہا جس کا لاشا. آئے ہیں تیرے در پہ زہرا، تیرے لال کا دینے کو پرسا، بے جرم آپ کی صلوات جو شہزادی ہم سب کے فرصے کو مل کے قبول کیجئے پوری توجہ. بے گور رہا جس کا لاشا، سنیں گے حضرات تصور شرط ہے.
آئے ہیں تیرے در پہ زہرا، تیرے لال کا دینے کو پرسا، بے جرم خطا جو مارا گیا، بے گور رہا جس کا لاشا۔ پالا تھا بڑے ارمانوں سے جس لال کو تو نے اے بی بی، اس لال کو پیاسا قتل کیا، بنتے تھے سواری جس کی نبی، لیتے تھے نبی جس کا بوسا، کاٹا ہے لعینوں نے وہ گلا، واویلا صد واویلا۔ دیتے ہیں تمہیں پرسا بی بی، اس پھول سے ننھے اصغر کا، حل من کی صدا کو سنتے ہی شبیر کی نصرت کرنے چلا، 6 ماہ کا وہ کم سن بچہ، اس پہ بھی ستم کا تیر چلا، واویلا صد واویلا۔ مقطع سماعت فرمائے حضرات، مقطع میں پوری توجہ، شاعر کے حق میں دعا کیجیے گا، پوری توجہ۔ ہندو ہو یہاں کے یا مسلم، سب مل کے سوگ مناتے ہیں، جب ماہ محرم آتا ہے، روزے پہ پھول چڑھاتے ہیں، مظلوم پہ کرتے ہے گریا، پڑھتے ہیں سبھی عرشی نوحہ، واویلا صد واویلا۔
शहर इस्तेमाल के इमाम जुमा जमात जाफर साहब इस साहब को डाइट पर तशरीफ ले आए। सरकार बिल्कुल अच्छा है, आ रही है। हजरात, दवा पेश करने जा रहे हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से। मेरे इमाम पे क्या तकलीफ़ें गुजरी शाम और कुफा में, मेरे इमाम पे क्या मसाइब गुजर गए। किसी ने मेरे इमाम से पूछा कि मौला आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ पहुँची, तो मेरे इमाम कहते हैं अशाम, अशाम, अशाम। मुझे शाम से ज़्यादा तकलीफ़ कहीं नहीं पहुँची। मैंने वहाँ अपनी माँ बहनों को बरहना सर देखा है, मैंने अपनी माँ बहनों के सरों से चादर छीनते देखा है, मैंने अपनी 4 साल की बहन के तमाचे लगते देखा है। इसी पे हजरात मेरे इमाम क्या बयान कर रहे हैं, नवा पेश कर रहे हैं। जनाब अर्शी फैज़ाबादी का पूरी तवज्जो चाहते हैं मातम हुसैन। कर रहे हैं मेरे इमाम, पूरी तवज्जो चाहते हैं। है आले मोहम्मद और है शाम का बाजार।
کر دے بیمار پہ للہ. میرے امام نے جب اپنی 4 سال کی بہن کو تماشے لگتے دیکھا تو کیا ان پہ گزر گئی حضرات؟ پوری توجہ. معصوم سی بچی پہ تماچوں کی جفا ہے، ننھا سا گلا بالی سکینہ کا بنا ہے. ننھا سا گلا بالی سکینہ کا بنا ہے. ہے ننھا سا گلا بالی سکینہ کا بنا ہے. ہر لمحہ سکینہ ہے نئے ظلم سے دو چار. نہیں پہلا حاکم کی پوری توجہ چاہتے ہیں حضرات. کیا مصائب گزر گئے میرے امام پہ. 4 سال کی بچی کتنے تکلیفوں میں سنے. حاکم کی نظر بالی سکینہ پہ پڑی جا، بولا وہ لے لوں گا کنیزی میں اسے. اس بندے بھی پوری توجہ چاہتے ہیں حضرات. پوری توجہ. دے کس کو صدا بہرے مدد کس کو پکارے، عینوں کے سنا پر سبھی احمد کے دلارے. پر سبھی احمد کے دلارے. ہم درد نہیں کوئی ہزاروں ہے ستمگار. اغیار کے مجمع میں ہے ماں بہنیں کھلے سے، انگارے کوئی پھینکے کوئی پھینکے ہے پتھر. کوئی پھینکے کوئی پھینکے ہے پتھر. کوئی پھینکے کوئی پھینکے ہے پتھر. یہ کارواں سادات کا ہو جائے نہ سنگسار. بازار سے سنیں گے حضرات. پوری بازار سے دربار کی لمحوں کی ہے دوری، پھر بھی ہے
आखिरी बंद समाप्त करें। सात को कुर्सी नशीनों के बीच में अहले बैत को बुलाया गया। बेपर्दा वरना बेपर्दा चादर पूरी है कुर्सी नशी 700 दरबार में बैठे सब अहले हरम बालों से चेहरे को है ढापे। जिनके घराने से पर्दा निकला वही बेपर्दा है सब अहले हरम बालों से चेहरे को है ढापे। आबिद की मदद कीजिए या है दर कर्रार। अल्लाह फिर से पढ़ दो। मक्ता समाज फरमाया। मक्ते पे पूरी तवज्जो। सजाद के इस बाग का हर एक आज़ादा ज़हरा से शिफाअत का रहे हश्र में हकदार। वक्त में पूरी तवज्जो। शायर के हक में दुआ कीजिएगा। हाय ज़हरा से शिफाअत का रहे हश्र में हकदार। ये शहर अज़ारिशी हो सजाद का गमखार। आजाद होगी अंजुमन गुंचे मजलूम या फैजाबाद जो सर से मैंने काजी सराय थे जुलूस से कोई शहजादी फातिमा ज़हरा और अपने वक्त के इमाम को 72 शोलाओं का पूसा पेश कर सुबह से उम्मीद जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, हज़ारों कतार दिया कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। मसाइब करबला को सुन के हज़ारों कतार रो रहे हैं। जितने मोमिन यहाँ मौजूद हैं, मेरी माँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, सबसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ और इसको अपने दिल में एहसास करके देखिएगा कि जिस मसाइब करबला को आप सुन के गिरिया कर रहे हैं, जरा सोचिए जिसने इस चीज को देखा होगा उसके दिल पे क्या बीती होगा। आप जानते हैं सबसे ज्यादा मसाइब किसने देखे, सबसे ज्यादा जुल्म किसने देखे? सबसे ज्यादा जुल्म सानिया ज़हरा ने देखे, शहजादी ज़ैनब ने देखे, अली की रागी ने देखे। जानते हैं शहजादी कब से जुल्म देख रही है? एक कमसनी की हालत में, एक कमसनी की हालत में माँ की पसलियों को टूटे हुए देखा,
एक कमजोरी की हालत में भाई के जिगर के टुकड़ों को देखा। और जानते क्या देखा? बाप के सर पे सरबत को लपटे हुए देखा। नहीं गल की ज़ैनब, अभी तो बहुत कुछ देखना था। जब ये काफिला सरज़मीन करबला पहुंचा तो रोज़े आशूरा 6 माह के अस्कर गले के तीर को लगता हुआ देखा तो कर्नल जवान अकबर के सीने पे नैज़े को देखा। उस शेर जैसे भाई अब्बास के बाजुओं को कटते हुए देखा तो अपने माजाए के सर को अलग होते हुए देखा। फिर भी ज़ैनब खुल के रो न पाई, गिरिया न कर पाई। लेकिन जब रिहाई का ऐलान हुआ और जनाब सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब के पास आते हैं और कहते हैं बुढ़ी अम्मा हम रिहा कर दिए गए, ऐ बुढ़ी अम्मा हमको रिहाई मिल गई, चलिए मदीने में चल के बाबा का मातम करेंगे, भाई का मातम करेंगे। जानते हैं जनाब ज़ैनब ने क्या जवाब दिया? ऐ बेटा सज्जाद हमें रिहाई तो मिल गई है लेकिन हमने अभी अपने माजाए का मातम नहीं किया। ऐ बेटा सज्जाद जाके कहते हैं जलील से एक मकान खाली करा दे, मैं अपने माजाए का मातम कर लूं। एक घर खाली करा दे, मैं अपने माजाए का मातम कर लूं। इसी पे हजरात शहर जनाब वसी वाफ्ती साहब का नोहा पेश करने जा रहा हूँ। दरहाल जनाब मातम हुसैन सुने मेरी माँ बहनें सुने कि शहजादी ज़ैनब क्या बयान कर रही है। महफूज नामा अपने माजाए का दिल खोल के अब गम कर लो, एक घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। ताहिर भाई सुनेंगे बतौर खास शहजादी की मुसीबत देखिए। एक दिन में 72 लाशें शहजादी ज़ैनब देखे। मैं वो ज़ैनब हूँ के जिसने वो मनाज़िर देखे, रन पामाल जनाज़े मुतवातिर देखे। एक के बाद एक लाशें बीबी के सुने आजाद। मैं वो ज़ैनब हूँ के जिसने वो मनाज़िर
तरह उसे कम कर लूं। घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। अपने भैया के लिए क्या बैन कर रही है? उसको रोऊंगी जो हर लाश पे दिन भर रोया, जिसने मख्तल से उठाया है सभी का लाशा। जिसने मख्तल से उठाया है सभी का लाशा। हाय अफसोस के वो भाई भी बाकी न रहा। दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं। मातम कर रहे हैं। कोई इस बहन से पूछा क्या कह रही है, बहन क्या कह रही है? सुने साहब, तसव्वुर शक्ति इस बंद के लिए। दिल तड़पता है मेरा भाई की मजलिस के लिए। मांगती हूँ मैं दुआ भाई की मजलिस के लिए। दिल तड़पता है मेरा भाई की मजलिस के लिए। मांगती हूँ मैं दुआ भाई की मजलिस के लिए। एक बहन मजलिस के लिए दुआ मांग रही है, तसव्वुर शक्ति है साहब। लेकिन मुसीबत सुने। मांगती हूँ मैं दुआ भाई की मजलिस के लिए। सुन ले फरियाद खुदा भाई की मजलिस के लिए। दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं। अपने भाई के लिए अपने बच्चों को भी भूल गई वो ज़ैनब क्या कह रही है? औलो मोहम्मद के लिए क्या कह रही है? सुने आजाद। दिल में अरमानों की तस्वीर लिए बैठी हूँ। याद बस औलो मोहम्मद को किया करती हूँ। याद बस औलो मोहम्मद को किया करती हूँ। अपने बच्चे को अभी तक मैं नहीं रोई
शहजादी के लिए क्या कह रही है? अम्मा से बाहर को तो क्या करोगी? ये मंजूर साहब बीबी फातिमा के लिए क्या कह रही है जनाब ज़ैनब? तसव्वुर अम्मा आएगी तो अकबर का मैं पुरसा दूंगी और अब्बास दिलावर का मैं पुरसा दूंगी और अब्बास दिलावर का मैं पुरसा दूंगी और अब्बास दिलावर का मैं पुरसा दूंगी सबसे छोटे अली असगर का मैं पुरसा दूंगी दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं गर खाली करा दे कि मैं मातम कर लूं बहुत सी ऐसे माए मौजूद थी करबला में जिन्होंने बच्चों को खो दिया। क्या कह रही है शहजादी ज़ैनब? सुने आजाद आखिरी बोल सुने। मेरे हमराह कई कोक जली माए हैं रंजो आलम मुसीबत में गिरी माए हैं कौन सी माए मौजूद है सुने आजाद? रंजो आलम मुसीबत में गिरी माए हैं जिनके बच्चे नहीं जिंदा है वही माए हैं दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं गर खाली करा दे कि मैं मातम कर लूं मख्ता समात फरमाया का दिल खोल के अब हम कर लूं गर खाली करा दे कि मैं मातम कर लूं मैं अर्शी वास्ती क्या लिखूं नहीं है हिम्मत और ना अल्फाज है काबू मेरा दिल में क़ुव्वत और ना अल्फाज है काबू मेरा दिल में क़ुव्वत और ना अल्फाज है काबू मेरा दिल में क़ुव्वत अभी ज़ैनब के है जुमले में अजब कैफियत दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं गर खाली करा दे कि मैं मातम कर लूं जाएगा दिल खोल के अब हम कर लूं गर खाली
अंजुमन मंच मजलूमी फैजाबाद मस्जिद से नहीं किया आपने मेरे ख्याल आशा का तमाम मौके से गुजारिश करूँगा आप हर साथ किसी मकाम पर तशरीफ रखें। यहाँ पर एक मुख्तसर सी तकरीर होगी, इससे खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत उम्दतुल ज़ाकिरीन उम्दतुल मुतकल्लिमीन आले जनाब मौलाना शारी वफ़ार साहब से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप तमाम मौक़ीन से आप हर साथ तशरीफ रखें। हज़रात, अंजुमन गुंचे मज़लूमिया फैज़ाबाद की जानिब से होने वाली तरही शब्बेदारी इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी 16 सितंबर बरोज़ सनीचर शब में ठीक 9 बजे इमाम बाड़ा जवाली खां में जो मुनक़्क़िद होगी, जिसमें मुल्क की महनाज अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा अंजुमन जाफ़रिया दोस्तीपुरा बनारस अंजुमन मज़लूमिया कानपुर और अंजुमन असगरिया सुल्तानपुर तशरीफ़ ला रही है। हम अरकान अंजुमन गुंचे मज़लूमिया फैज़ाबाद एक दिन आपसे शहजादे अली असगर के लिए मांगते हैं। आप सबसे इल्तिमास से गुजारिश है तशरीफ रखें। अंजुमन गुंचे मज़लूमिया फैज़ाबाद की तरफ से ये दान आपने समाज किया है, इंशाअल्लाह अंजुमन की शब्बेदारी है, लिहाजा वो मातमी साहब सबसे गुजारिश गुजारे कसीर तादाद में शब्बेदारी में 29 सफ़र को जरूर तशरीफ ले जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तारीख से जल्द तशरीफ रखने बैठ जाए। अब इसके कि मैं बाणा से गुजारिश करूँ जो इलाके में समाप्त कर लें। 72 ताबूत इंशाअल्लाह मौज़ा और सामा अम्बेडकर नगर में पहली रबीउल अव्वल को 17 सितंबर बरोज़ इतवार 9 बजे सुबह 72 ताबूत का एहतमाम अज़ीम शान एहतमाम और सामा अम्बेडकर नगर में हर साल की तरह इस साल भी है, जिसमें 72 शुहदाए करबला के ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी, जिसमें मौलाना ज़ैनब रिज़वी साहब क़िबला, मौलाना इंतज़ार आबदी साहब क़िबला, निज़ामत जनाब नजीब नामादी साहब, अंजुमन फिरदौसिया गोपालपुर सिवान बिहार, मुहाफ़िज़ अज़ा ये इंशाअल्लाह हुसैनाबाद महाराष्ट्र, अंजुमन अंसार हुसैनी मेहमान सादात बिजनौर, अंजुमन शब्बीरिया कानपुर, अंजुमन हुसैनिया ये इंशाअल्लाह जौनपुर, ये तमामी मेहमान अंजुमन जो बहुत लंबी मुसाफर तय करके बस्ती में तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी मौके से 72 ताबूत मौज़ा और सामा अम्बेडकर नगर में शिरकत की बसत नजर गुजारिश है। इंशाअल्लाह ये तमाम 17 सितंबर बरोज़ इतवार 9 बजे सुबह इसका आगाज हो जाएगा। आप मौके से कसीर तादाद में बड़े खुलूस और बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ इसके इत्माम करते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि आप आज़ाद उसमें जरूर तशरीफ लाएं। दूसरा इलाका समाप्त करें इंशाअल्लाह अमर सुल्तानपुर में ये 28 सफर को नाना नवासे के मातम के उन्वान से नहायत शान का इत्माम होता है। ये 28 सफर 8 बजे सुबह इंशाअल्लाह हुसैनिया नौ तामीर अमर सुल्तानपुर में, जिसमें सुबह सबसे पहले नकाबत और उसके बाद जिंदान शाम का नहायत ही दिलखराश मंजर जो बच्चे पेश करते हैं, जिसमें अगर आप शिरकत करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मसाब होंगे। और दिन भर हर बातमी का नजर नहीं करती हैं। तकरीबन 3 बजे कबला मौलाना के पहले गाय जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की आमद का दिलखराश मंजर पेश किया जाता है। 28 सफर को नाना नवासे के मातम के उन्वान से जुलूस हमारी ये इंशाअल्लाह अमर सुल्तानपुर में 28 सफर को है। आप तमामी मौके से 8 बजे सुबह से तमाम शिरकत की बसत गुजारिश है। और इंशाअल्लाह कदीम जुलूस हमारी मौला शिवली आजमगढ़ में 5 रबीउल अव्वल को है, जिसमें मुल्क की मशहूर मारूफ मातमी उलमाए कराम और ज़ाकिरीन तशरीफ लाते हैं। 29 की ऐसे 5 रबीउल अव्वल को मौला शिवली में कदीम जुलूस हमारी में भी शिरकत की बसत गुजारिश है। मैं मौके पर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप हज़रात सामने तशरीफ लाए, यहाँ बैठ जाए। दूर से आप हज़रात समाज में करीब तशरीफ लाए। यहाँ पर फर्श बिछाया गया है, एहतमाम आप ज़ायरीन के लिए मौलाना शारी वफ़ार साहब अपनी तमाम तरह मसरूफियात से वक्त निकाल कर आपके दरमियान आए हैं आपको मुखातिब होने के लिए। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आप हज़रात बैठ जाए। तमामी अंजुमन आदमी से गुजारिश है कि आप तमामी अंजुमन आदमी की खिदमत में इंशाअल्लाह मुंतज़मीन की जानिब से हदिया पेश किया जाना है। लिहाजा मैं तमामी अंजुमन आदमी के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि अपने मातमी दस्ते के साथ आप हज़रात यहाँ जरूर तशरीफ रखें
اور دوسرا اعلان جو انشاءاللہ ساتھ میں ہے کہ کربلا معلّہ عراق کے لیے 2 کوپن نکالے جائیں گے عراق کے لیے، لہٰذا وہ کوپن آپ تک پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ اسی درمیان میں وہ پورا نکالا جائے گا. تو جن حضرات نے کوپن نہیں جمع کیا وہ کوپن جمع کر دیں، اور شرط صرف اور صرف تضمین کی یہ ہے کہ جن صاحب کا بھی پورا نکلتا ہے ان کا یہاں ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں رہے تو 2 سے 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا، انتظار ہوگا. اگر وہ نہیں رہے تو پھر دوسرا پورا نکالا جائے گا. لہٰذا جس کا پورا ہونا چلتا ہے اس کا یہاں رہنا ضروری ہے. میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات اگر بیٹھ جائیں تو یہ آنے جانے والے زائرین کا سلسلہ بھی رک جائے. اچھا نہیں لگتا کہ مقرر آپ کے درمیان ہو اور یہ آنے جانے کا سلسلہ ہوگا. الحمدللہ اتنے ماتمی دستے اس وقت یہاں موجود ہیں. اگر سارے ماتمی دستے یہاں بیٹھ جاتے آ کر کے تو منتظمین کا بھی حوصلہ بڑھتا. آپ نے دیکھا کس ذوق و شوق اور کس خلوص کے ساتھ آج کربلا والوں کے چہروں میں انہوں نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے. لہٰذا اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں قریب تشریف لائیں اور منتظمین کا حوصلہ بڑھائیں. لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ہاتھ باندھ کے پیچھے نہ کھڑے رہے بلکہ ہاتھ کھول کر کے آپ حضرات آئیں اور آ کر کے یہاں فرش پر تشریف کر کے میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد بیٹھ جائے تاکہ میں قبلہ سے گزارش کروں. آپ کی بھی مصروفیات ہیں وہاں شاہد عباس صاحب قبلہ کی. آپ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سفر کر کے سیدھے مائک پر ہیں وہ. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جلد سے جلد بیٹھ جائیں تاکہ میں قبلہ سے گزارش کروں. اور انشاءاللہ یہ جلوس کی شکل میں جلوس کربلا لے جایا جائے گا جہاں خطاب پذیر ہوگا. میں آئے ہوئے تمام زائرین کا منتظمین کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات تشریف لے آئے، اس اہتمام میں شریک ہوئے، اس اہتمام کو رونق بخشی. بالخصوص ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، پولیس ایڈمنسٹریشن کا، پولیس پرشاسن کا بھی منتظمین شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا سہیوگ جس کے لیے وہ آبھار پرکٹ کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنا وقت دیا یہاں پر ہمارے ساتھ ساتھ کربلا کے مظلوموں کی شہادت پر. جب ہم کربلا والوں کا چیلنج کر رہے ہیں، شوق منا رہے ہیں، شوق پرکٹ کر رہے ہیں، ایسے سمے میں آپ ہمارے ساتھ رہیں. ایسے وقت میں پولیس پرشاسن کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، شاسن اور پرشاسن کا منتظمین شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی ہمارے ساتھ شرکت ہے. میں ایک بار پھر سبیل اگر چل رہی ہے تو سبیل کو روک دیں. میری گزارش ہے سبیل اگر چلائی جا رہی ہے تو سبیل کو روک دیا جائے، تقریر ہو جائے، اس کے بعد سبیل چلائیے گا. میری گزارش سبیل پر جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے التماس ہے کہ سبیل کو قطعاً روک دیں. اس لیے کہ خطابت کو میں سمجھ سکتا ہوں یہ جب سلسلہ ہوتا ہے تو خطیب جو ہے وہ آنے جانے والے نظر رکھتا ہے، پھر وہ بات جو کہنا چاہتا ہے وہ بات کو آسانی سے نہیں پہنچا پاتا، اس کے لیے بڑا دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں سبیل کو قطعاً روک دیں اور آپ حضرات بیٹھ جائیں، جلد سے جلد بیٹھ جائیے. آپ جتنی دیر نہیں بیٹھیں گے مجھے بار بار اعلان کرنا پڑے گا کہ آپ حضرات بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ بچے جو آ جا رہے ہیں انہیں بھی گزارش ہے کہ بچوں کو آنے جانے کو روکیں. تمام بچوں کو آنے جانے کے سلسلے کو قطعاً روک دیا جائے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا جو پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں، زحمت ہوگی آپ حضرات کو تھوڑا تھوڑا سا حضرات آگے آ جائیں تاکہ بالکل قریب سے آ کر کے مولانا معصوم آپ سے مخاطب ہو سکے. مولانا شاہد عباس صاحب جو حضرات اس وقت سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ یہاں کا مینجمنٹ بہت اچھا ہے، اسے مینیج کر لے گا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات سڑک سے آ کر کے یہاں پر دور سے ہو جائیں. ایک بلند ترین نعرہ سلوات. نہیں، بلند ترین نعرہ سلوات. ایک سلوات اس پورے اہتمام میں آپ کی بھی شرکت ہے، منتظمین کی بھی ہے. بارگاہ معصوم عالم میں قبولیت کے لیے اس سلوات پر کون ہے؟ بائک چل نہیں رہے کیا؟ سلو ہے. سامنے بیٹھا ہوا چلا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبي قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. صلوات پڑھ لیں آپ تمام حضرات. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم میں ہے کہ ایک صبح سے سلسلہ جلوس، مجالس، نوحہ، ماتم، سوز، سلام جاری و ساری ہے. بحمداللہ یہ جلوس اپنی اس منزل پر آ گیا ہے کہ اب لمحہ لمحہ اختتام کی صورت میں یہ جلوس تبدیل ہو جائے گا. مومنین اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور یہ درمیان جلوس ایک تقریر ہے. انشاءاللہ اسی تقریر کے بعد قرآن اندازی کا بھی مسئلہ درپیش ہے اور انشاءاللہ کسی مومن اور شاید 2 قرے کا اہتمام ہے. بہرحال میں ابتدائی کلام میں آپ حضرات سے صرف و صرف پیغمبر کی حدیث کے ذریعے سے خطاب کر رہا ہوں کہ جس میں پیغمبر نے عزاداری امام حسین کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں پر ایسی ہے جو صبح قیامت تک سرد نہیں ہو سکتی. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. گویا اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے عزاداری امام حسین کی عظمت سے کائنات کو روشناس کرایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا یاد رکھے عزاداری امام حسین کی حرارت مومنین کے سینوں میں پائی جاتی ہے، منافقین کے سینوں میں نہیں پائی جاتی. لفظیں دیکھیں آپ، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. بے شک قتل حسین کی حرارت مومنین کے سینوں میں ایسی حرارت ہے جو صبح قیامت تک سرد نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ بھی صاف ہو گیا کہ حدیث ایک ہے، پیغام 2 ہے. پہلی بات تو عزاداری امام حسین اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اس کے لیے مومن کا سینہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ مومن کا سینہ نہیں ہے، عزائے حسین کا گنجینہ ہے. عزائے حسین کا گنجینہ ہے. اور دوسری بات پیغمبر نے یہ کہا کہ قیامت تک سرد نہیں ہوگی. تو دنیا یاد رکھے کہ اب قیامت آ جائے گی مگر سلسلہ عزا نہ رکے گا. یہ خطابت نہیں ہے، یہ ذاکری نہیں ہے، یہ پیغمبر کا جملہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت تک یہ حرارت جو کا تو رہے گی. اس کا مطلب قیامت آ جائے گی، حرارت عزا باقی رہے گی. اب دنیا یاد رکھ لے کہ عزاداری پہ فتوے لگانا آسان ہے مگر عزاداری کی نوعیت سمجھنا مشکل ہے. دلیل یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، عزائے
फानी है, अज़ाए हुसैन बाकी है। अब अज़ीज़ान गिरामी यहीं से फ़िक्रा अर्ज़ करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम में अगर सुन्नी है तो वो अपने चौक पर हुसैन का ताज़ियादार है, शिया है तो आशूर खानों में हुसैन का मातमदार है। अज़ीज़ान गिरामी पूरी मिल्लत इस्लामिया के साथ साथ अगर आप जहान पर नजर डालें तो आज अरबईन करने न फ़कत सुन्नी गए हैं, न शिया गए हैं, न ईसाई गए हैं, न हिंदू गए हैं, हर कौम और हर मजहब के लोग इमाम हुसैन को अकीदत से सलाम करने पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि हुसैन किसी एक मजहब की जागीर का नाम नहीं है। गौर कर रहे हैं आप, हुसैन किसी एक मजहब की जागीर का नाम नहीं है। बातें करबला हमने कायनात इस्लाम में बस दो ही तरह के मुसलमान देखे हैं, एक वो है जो नाम नेहाद मुसलमान, एक वो है जो हकीकी मुसलमान। करबला के बाद बीबी ज़ैनब ने वो हद फासिल खींचा कि कायनात को पता चल गया कि अब अगर इस्लाम की तुम्हें तशरीह चाहिए तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि नाम नेहाद मुसलमान कहाँ है, हकीकी मुसलमान कहाँ है। बांदाजा साफ लगेगा, ये देखो कि हुसैनी कहाँ है, यजीदी कहाँ है। गौर कर रहे हैं आप? नहीं भैया, नारा मिल के लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, एक बुलंद तरीन दुरूद शरीफ का नजराना इनायत कर दे। दो फिक्रे मुझे पढ़ने, मुझे फजाइल नहीं पढ़ना, दो फिक्रा पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि यंगस्टर्स, ये नौजवान, ये आज रिसर्च करने वाले जो इनके जहनों में बातें पहुंचाई जा रही है यजीदी मुसलमानों की तरफ से, और वो बातें ये हैं कि खानवादा एक था, कबीला एक था, तख्त एक था, ताज की लड़ाई थी, कुर्सी का मसला था। आप खुद तारीख देखो, वो कहते हैं कि इससे पहले देखो कि उनके बाप से सुलह हुई, फिर बेटे से जंग हो गई। इसका मतलब सारा मसला कुर्सी का था, कबीलों की लड़ाई थी, खानदान की लड़ाई थी। खुदा की कसम, ये दुनिया का शुरू से मेयार रहा है कि हर नाकिस ने, हर कमतर ने अपने आप को अफजल के बराबर समझने की कोशिश की। ये हमेशा रहा है कि कमतर ने यही चाहा कि हम अफजल के बराबर हो जाए, बदतर ने यही चाहा कि हम अफजल के बराबर हो जाए। लिहाजा आज जब सारी मीडिया इनके हाथ में आई तो पूरे बनु अब्बास और बनी उमय्या की तमाम तर सल्तनतों ने यही किया कि हम कुछ भी करके बनी हाशिम के बराबर हो जाए। सुनिएगा ये बात, कुछ भी करके बनी हाशिम के बराबर हो जाए। लिहाजा मैं आपको बताऊं कि अगर आज दुनिया तहकीक करना चाहे तो हिस्ट्री सामने रखी है, शजरे सामने बयान है, दुनिया को पता चल जाएगा कि बनी हाशिम कौन है, बनी उमय्या कौन है। सुनेंगे आप? आइए मेरे साथ, मैं 2 मिनट में बात बिल्कुल सामने कर दे रहा हूं। खुदा की कसम, आप देखिए कि जब रसूल के जद का सिलसिले नसब शुरू हुआ, मुतवज्जे हैं आप, जब सिलसिले नसब शुरू हुआ तो तारीख कहती थी एक रसूल के जद थे, जद के 2 बेटे हुए, एक बेटे का नाम अमर पड़ा, एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स पड़ा। तवज्जो आपकी है, एक बेटे का नाम अमर है, एक का नाम अब्दुल शम्स है। अमर चूंकि सामाजिक थे, अमर चूंकि सोशलिस्ट थे, अमर चूंकि लोगों की मदद करते थे, अमर इनके भी साथ उनके भी साथ भूखों को खिलाएं, प्यासों को पिलाएं। अमर सामाजिक थे तो पूरे मक्के के लोगों का ख्याल करते थे। मगर अब्दुल शम्स, इनके लिए तारीख कहती है रिजर्व थे, अपने आप से मतलब रखते थे, शाम में तिजारत करते थे, मक्के कभी आते नहीं थे, अपना पैसा, अपनी तिजारत, अपने काम से काम, बहुत रिजर्व रहते थे। मगर तारीखों ने बताया कि जब रसूल के जद के यहाँ ये 2 बेटे पैदा हुए तो ट्विंस हुए, जुड़वे हुए। अब्दुल शम्स का पैर अमर के माथे से लगा हुआ था तो इनके बाप ने तलवार से जुदा कर दिया। बुजुर्ग कहने लगे कि
کہ اب یہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوگی کیونکہ جدا کر دیا گیا. مگر عزیزوں مجھے تاریخ سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے اتنا بتانا ہے کہ جڑوا بیٹے آگے بڑھے. ایک شام چلے گئے بزنس کرنے، ایک مکے میں رہے. جو مکے میں رہے وہ عمر کہلائے، جو شام چلے گئے وہ عبدالشمس ہو گئے. مگر جملہ پیش نظر ہے عزیزان گرامی. ایک دن ایسا ہوا کہ عمر بھی شام گئے اور انہیں خبر آئی کہ مکے میں قحط پڑا ہے. تو جب قحط کی آواز ان تک پہنچی تو یہ بھاگے ہوئے آئے جناب عمر، اور آئے تو انہوں نے مکے پہنچ کر روٹیوں کو توڑنا شروع کیا، اور توڑ کر روٹیاں عرب کی مشہور زمانہ ایک ڈش بنائی کہ جس کا نام سرید تھا. سرید بنوا کر پورے مکے کو کھلایا. نہ یہ کہ اپنوں کو کھلایا، ہر ایک کو کھلایا، انسانوں کو کھلایا، جانوروں تک کو سیراب کیا. یہ امر تھے چونکہ انہوں نے روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. اب تک یہ امر تھے، مگر جب سے مخلوق خدا کو روٹی کا ٹکڑا کر کر کے کھلایا اسی دن سے جناب ہاشم ہو گئے. سنیں آپ، اسی دن سے جناب ہاشم ہو گئے. جب یہ جناب ہاشم ہوئے تو انہوں نے سارے مکے والوں کو کھلایا. لوگ کہتے شاید ایک دن کھلایا ہوگا، 2 دن کھلایا ہوگا، 1-2 ٹائم کھلایا ہوگا. وہ ہم اور آپ ہو سکتے ہیں کہ جو ایک ٹائم کسی کو کھلائیں تو ہم سینے چوڑے کر لیتے ہیں. یہ تاریخ دیکھے جناب ہاشم کی کہ 4.5 مہینے تک پورے عرب کی عوام کو، پورے مکے کو لگاتار اپنے دسترخوان پہ کھلاتے رہے. اب کوئی ہماری مجلسوں پہ اعتراض نہ کرے. یہ تو آئینہ 8 دن وہاں کھانا، وہاں کھانا، وہاں کھانا. ارے یہ کھانا نہیں ہے، یہ رسول کے گھرانے کی سنت ہے. اور کر رہے آپ، یہ سنت ہے اس گھرانے کی. چنانچہ اب جملہ سنیے، میں یہیں تک لانا چاہ رہا تھا، بس یہی وہ جملہ ہے. جناب ہاشم نے کھانا کھلایا، ہاشم لقب پڑ گیا. ہاشم کا سلسلہ نسب چلا، ہاشم کا سلسلہ نسب چلا. کون آیا وہ آپ کے علم میں ہے، مگر مجھے وہ نہیں پڑھنا. مگر جو ان کے جڑوا بھائی تھے جو شام تھے، اللہ نے ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں دیا تھا. سنیں آپ، جو شام میں اپنا بزنس کرتے تھے ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا. جب بیٹا نہیں تھا تو انہوں نے زندگی کے آخری محاذ پر ایک غلام خریدا. اگر غلام اچھے خاصے پیسے میں ہو تو اور ہے، لیکن اگر غلام نہایت سستا مل جائے تو اس کو عربی میں امت کہتے ہیں. چنانچہ عبدالشمس نے بڑے کوڑی کے بھاؤ میں جو غلام خریدا اس کا نام پڑا امیہ. متوجہ ہیں آپ؟ اب دیکھیں تاریخ سمٹ رہی ہے آپ کے سامنے. اس کا نام پڑا امیہ. عبدالشمس کے بعد پورا دار و مدار امیہ نے سنبھالا. مکے میں ہاشم نے سنبھالا، شام میں امیہ نے سنبھالا. امیہ کی کوشش یہی تھی کہ ہم ہاشم جیسے ہو جائے، ہاشم کے مد مقابل آ جائے. ہمیشہ انہوں نے چاہا کہ ان کے برابر ہو جائے. ہاشم کے عبد المطلب ہوئے، ہاشم کے عبداللہ ہوئے، ہاشم کے ابو طالب ہوئے، ہاشم کے رسول اللہ ہوئے، امیہ کے ابو سفیان ہوا. کیا سنیں آپ؟ امیہ کے ہاں ابو سفیان ہوا. سارے مسلمان جانتے ہیں رسول کا ازلی دشمن تھا، ہر جنگ میں آیا تھا. سب کو پتا ہے فتح مکہ کے بعد زبردستی وہ اسلام ایکسپٹ کرنے کے لیے آیا تھا. تو سب کو پتا امیہ کا خانوادہ اور بنی ہاشم کا خانوادہ اور. اب خاندان 2 ہے. میں جملہ پڑھوں، اے بھیا آقا کا خانوادہ اور ہے، غلام کا کنبہ. متوجہ ہیں آپ؟ غلاموں کا کنبہ اور ہے. مگر ہمیشہ انہوں نے چاہا کہ اس قبیلے کے برابر ہو جائے. تو جب جب برابری کرنا چاہی تب انہیں منہ توڑ جواب ملا. اب سنو گے، پوری تاریخ اسلامیات میں 3 مرتبہ یہ لفظ کہا گیا غلام زادے. 3 مرتبہ یہ لفظ کہا گیا غلام زادے. کب؟ ایک مرتبہ جب ابو سفیان اٹخیلیاں لیتا آیا اور اپنے منصب اور اپنے معیار کو رسول کے سامنے درج کرانے آیا تو رسول نے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا او غلام زادے.
मुतवज्जे हैं आप? कलई खुल गई। अच्छा, दूसरी दफा कब? जब हाकिम शाम बरसर इख्तदार था तो उसने कूफा के अमीर को, अमीर अल मोमिनीन को अपना मेयार जताने की कोशिश की। पढ़िए नहजे बलागा, मेरे मौला ने एक खत में लिखा हो, गुलामज़ादे। सुन लिया आपने? तीसरा जुमला बाबे फजाइल यही समेट रहा हूं। खुदा की कसम, जब यजीद की हुकूमत एक तिहाई मुल्क पे हुई तो उसने बनी हाशिम को असीर करके करबला से शाम बुलवाया। बीबियां हाथ पसे गर्दन थी। ऐसे में यजीद के सारे नमख्वार खड़े होते थे। कोई यजीद का शजरा बताता, कोई सखावत बताता, कोई इल्म बताता, कोई हुनर बताता। यजीद फूले नहीं समा रहा था। अरे सलाम करो अली की बेटी ज़ैनब को कि कायनात का अमीर बनकर यजीद छाया जा रहा था। ज़ैनब ने आंखों में आंखें डाल के कहा, ओ गुलामज़ादे। एक जरा मिल के दुरूद पढ़ ले पर मोहम्मद को आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह छा गई ज़ैनब। नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, बस बाबे फ़ज़ाइल मैंने समेट दिया। ये अली की बेटी का हौसला कहिए, अज़्म कहिए, जुर्रत कहिए, हिम्मत कहिए कि भरे दरबार में यजीद को उसको आईना दिखा दिया और कहा तेरी ये औकात कि तू नजिस, हम साहिबाने तत्हीर पर एतराज़ करें। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की कसम हमारा लाखों सलाम हो अली की बेटी हज़रत शहज़ादी ज़ैनब पर कि जिन्होंने भरे दरबार में इस्लाम को हद फासिल खींच कर दुनिया को पहचानवा दिया कि दुनिया जान जाए आका ज़ादा होना और है, गुलाम ज़ादा होना और है। बस अज़ीज़ान गिरामी, सोगवाराने अज़ा, आप पुरसेदारी को आए हैं, रोने आए हैं। अरबईन हुसैनी इस बस्ती में हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। सब अपना कारोबार छोड़कर अपने अपने शहर से अपनी अपनी बस्ती में आज गरीब का चेहरा मनाने आए हैं। मैं काजी सराय के इन सैयदों से पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ हुसैन का चेहरा मनाने की? कर लेते वही चहलम। क्या जरूरत थी एहतमाम करने की? क्यों करते हो हुसैन का चहलम? तो हर आदमी यही कहता हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये उस गरीब का चहलम है कि जिसका कोई चहलम करने वाला न था। बहनें थीं तो हाथ पसे गर्दन बंधे थे, बेटा था तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तोके खारदार था। कोई था लेकिन जो था सब थे मगर कोई चहलम करने वाला न था। हाँ हाँ, इतना जरूर था कि जब लाशों के करीब से इनका काफिला गुजरा था तो सज्जाद के चेहरे का रंग बदला था। ज़ैनब ने तड़प के कहा था, मेरे लाल क्या आलम गुर्बत में साथ छोड़ दोगे? सज्जाद ने रो के कहा, पुपी अम्मा देखा नहीं, कुछ तहाए नजिस तो दफन हो गए मगर मेरे बाबा का जनाजा खाक और खून में गलता। ए अज़ादारो, खुदा आपके पुरसे को कबूल करे, मौला आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, अल्लाह तमाम हाजिरों की दिली दुआएं कबूल करे। बीबी ज़हरा आपके आंसुओं को अपने रुमाल में जगा दे। सोगवारो आओ मैं तुम्हें दास्ताने करबला सुनाऊं। खुदा की कसम कैसे शुरुआत करूं? बादशाहे हजरत इमाम हुसैन। करबला का आलम ये था कि जिधर हुसैन मारे गए उधर खेमों में आग लगी, उधर बीबियों की चादर छिनी, उधर आबिदे बीमार को सीरे सलासिल किया गया। रिवायतों का फिक्रा है कि करबला से कूफा, कूफे से शाम तक अहले हरम को घसीटा गया। अब अगर आप मसाइल सुनना चाहते हो तो आओ मैं आगाज किए देता हूँ। एक किताब है सोगनामे आले मोहम्मद। जवानों, तुम्हारे चौथे मौला से नोमान बिन मुंजिर ने एक सवाल किया, आका
یہ بتائیں سب سے زیادہ تکالیف کہاں گزری؟ مولا نے ارشاد فرمایا الشام الشام الشام۔ سجاد نے رو کے شام کا مرثیہ پڑھا۔ بس ایک مرتبہ نعمان کہتا مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ ہر لمحہ شام کے مصائب پڑھتے ہیں؟ سجاد نے رو کے کہا نعمان 7 مصیبتیں شام میں ایسی گزری ہے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ اللہ نہ ابھی کہاں میں نے مصائب پڑھا، آوازیں بلند ہو رہی ہے، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے ہو۔ بی بی زہرا تمہاری دعائیں پوری کر دے۔ عزاداروں ایک فقرہ کہوں، دھوپ میں یہ جوان بیٹھے ہیں نا، ارے میں کیسے پڑھوں؟ ارے وہ شام کا منظر تھا، تم 10 منٹ سے دھوپ میں بیٹھ کے بیتاب ہو۔ ارے کوئی سجاد کے دل سے پوچھے کہ جب راہ شام میں عابد بیمار کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سلگتی تو سکینہ رو کے کہتی بھیا پانی تو نہیں ہے، میں اپنے اشکوں سے تمہاری ہتھکڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آؤ وہ روایت سناؤں۔ مولا فرماتے 7 مصیبتیں ایسی پڑی ہے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ پوچھا گیا مولا وہ 7 مصیبتیں کیا تھی؟ سجاد فرماتے تھے پہلی مصیبت یہ تھی کہ ہمیں ایسے قید خانے میں ٹھہرایا گیا تھا جہاں دن کو شدت سے دھوپ پڑتی تھی، رات کو کثرت سے اوس گرتی تھی۔ مولا اور کیا ہوا؟ سجاد نے رو کے کہا جب ہمیں شام لایا گیا ہے تو لوگ اعلان کرتے تھے اے تماشائیوں آؤ، یہ ان کا قافلہ آ رہا ہے کہ جن کے باپ داداؤں نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا۔ مولا اور کیا ہوتا تھا؟ سجاد کہتے اور شام میں جب ہم داخل ہوئے تو جس کے پاس جو تھا وہ ہم پر وار کرتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی آگ کے شعلے برساتا تھا۔ سجاد رو رو کے اپنے بیان کر رہے ہیں۔ مولا اور کیا ہوتا تھا؟ کہتے اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد الغابا عنہ نصیرا۔ ارے شام میں ہمیں ایسے گھسیٹا جاتا تھا کہ جیسے ترکو دیلم کے قید ہیں۔ اللہ اکبر۔ سجاد فرماتے گھسیٹا جاتا تھا ہمیں اور ایسے کہ جیسے ہمارا کوئی اپنا نہ ہو۔ اے عزاداروں پوچھا گیا مولا اور کیا مصیبت شام میں ہوئی؟ سنو گے؟ سجاد کہتے کیا یہ کم مصیبت تھی کہ ہمارے شہداء کے سر نیزوں پہ تھے اور ظالم نیزے لے کے نرقص کرتے تھے، ناچا کرتے تھے اور وہاں ناچتے تھے جہاں ہماری پھپھیوں کی ہمارے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا اور کیا ہوا شام میں؟ کہ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ یہ بھی کرتے تھے کہ بابا والا سر پھوپھی کی طرف بڑھائے، اکبر والا سر ماں لالا کی طرف بڑھائے، قاسم والا سر فرما کی طرف بڑھائے۔ ارے جیسے ظالم سروں کو بڑھاتے تھے پھوپھی جیسے بابا کے سر سے لپٹنا چاہے ظالم نیزے کھینچ لیتے۔ اللہ مولا اور کیا گزر گیا شام میں؟ سجاد نے کہا چھٹی مصیبت شام کی یہ تھی کہ ظالم نیزے لیے ہوئے بڑھتے رہتے تھے، جہاں سخت زمین دیکھتے تھے وہاں نیزہ سمیت سر کو پٹخ دیتے تھے اور خون تازہ جاری ہو جاتا۔ اللہ سن لیا آپ نے؟ نعمان کہتا مولا 7ویں مصیبت کیا گزر گئی؟ سجاد آقا سے کہا 7ویں مصیبت، میں بہت آہستہ سے پڑھوں کہ مولا 7ویں مصیبت کیا گزر گئی؟ سجاد نے کہا شام میں ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ بس اتنا کہا اور غریب بے ہوش ہو گئے۔ اب اللہ جانے آپ فقرہ امام کا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے مولا سجاد نے کہا شام میں ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ یہ کہہ کے سجاد بے ہوش۔ جوانوں اس فقرے میں کون سا ایسا مصائب ہے کہ وقت کا امام بے ہوش ہو گیا؟ سنو گے؟ ایک فقرہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، ایک فقرہ امام کا۔ عرب میں آج بھی ایک دستور ہے، وہاں کے بدو، وہاں کے جاہل آج بھی ایک کھیل کھیلتے ہیں کہ اگر کوئی گوسفند، کوئی بکری مر جاتی ہے تو وہاں کے بدو جوان
گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لاٹھیاں ہوتی ہیں، وہ گھوڑا دوڑا کے آتے ہیں، مری ہوئی بکری کو جو لاٹھی کے زور پر سب سے پہلے ہوا میں اچھال دے، اسے تصور کیا جاتا یہ فرسٹ آیا، یہ اول آیا، یہ فاتح ہو گیا، یہ جیت گیا۔ یہ فقرہ میں نے اپنی طرف سے پڑھا۔ اب سوچو امام نے کیا کہا، ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی، یہ کہہ کے بے ہوش۔ اب جو ہوش آیا تو نعمان پوچھتا مولا شہداء کے سروں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ سجاد رو کے کہتے تھے ارے تجھے کیا خبر، ظالم کبھی بابا کا سر رکھے، کبھی اکبر کا ساتھ، کبھی قاسم کا ساتھ، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے، گھوڑا دوڑا کے آتے، ارے نیزوں کی چوب پر کبھی اکبر کا سر ہوا میں، بابا کا ساتھ، قاسم کا ساتھ، وہ پیا تڑپ جاتے، واہ غربتہ خطیب علی جناب مولانا شہری وفا صاحب، جس سے آپ مساجد سنگر عباد اللہ سید سجاد بام مظلوم کے مسائل سن رہے تھے، معصوم علم آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائیں، آپ کو سب پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں اپنی بیمار انجمن جن کے لیے منتظمین اور مومنین دونوں خواہش کرتے ہیں، چونکہ اس دیار میں لمبا سفر طے کر کے اس دیار میں تشریف لائے ہیں، غصے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن حیدری کشمیر مارتین جسسی کے برائے کا وہ تشریف لائیں۔ کشمیر صاحب مارتین جسس گزارش ہے انجمن حیدری کشمیر مارتین جسسی کے برائے کا وہ تشریف لائیں۔ یہاں پہ مارتین جسس ایک نامہ پوچھ کرے گا اور اس کے فوراً بعد میری گزارش ہوگی نامہ محسنہ دنی کے لیے آج کا تمام میں تمام آپ کے جیسے موجود ہیں، یکے بعد دیگرے جنہیں منتظمین کی جانب سے ہنگر پیش کیا جائے گا۔ انجمن معصومیہ رجسٹرڈ مبارک پور اور ہمارے بیچ میں بنارس سے تشریف لائے مہمان انجمن حسینیہ یہ مارکین جیسے موجود ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھی سماعت کریں گے۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ انجمن آپ کے سامنے حیدریہ کشمیر جیسے سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور راہو ماتم حسینہ بنی کر کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ کو پیش کرنے کے لیے گزارش ہے انجمن حیدری کشمیر ایک نوحی کے لیے جسے بھی ہم نے سماعت کیا تھا، غالباً اس کی ماتم جیسے سے فرمائش کی یہی ہے کہ وہ خلصہ پیش کریں، اس لیے کہ وقت قیامت کا خلصہ ہے وہ کہ جس سے یہ دوبارہ ماتم جیسے سے گزارش کی گئی ہے۔ میں التماس کر رہا ہوں انجمن حیدری کشمیر سلام ہمارا حسام آزادی علی کی بیٹی ثانیہ زینب پر جو بی بی شامل علی کا جلے ہوئے خیمے اور خیموں کی راہ اس سے سسکیاں لیتے ہوئے آل محمد کے وہ معصوم بچے کہ جنہیں رلا رلا کر کربلا میں شہید کیا گیا، ماؤں کے ہاتھ پس گردن بندھے رہے، بیویوں کو رسم بستہ قید کر کے بازار اور دربار میں جایا گیا۔ سلام اور شامل علی پاک اس مظلومی پر جس میں علی کی بیٹی زینب جو سسکیاں لے کر کے بچوں کو سمجھاتی نظر آئی، جو یہ کہتی تھی فرات کا رخ کر کے میرے شیر، میرے غازی، میرے عباس
बच्चों की आदत ये थी कि तुम्हारा लहजा सुन करके ये बच्चे सोया करते थे, मगर मेरे शेर तुमने फरात की तराई आबाद की है। आइए उसी बीबी की बारगाह में सानिया ज़हरा ज़ैनब के पुरसा पेश करने के लिए माफी जलसा आमादा हो रहा है। अंजुमन हैदरिया कश्मीर, अंजुमन हैदरी कश्मीर माफी जलसे से गुजारिश हो कि वो उसी नजरने के लिए आमादा हो, नौहा समाप्त करें। इंशाअल्लाह आप सब खुशाब होंगे। अंजुमन हैदरिया कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजरत के साथ फिर से मुक़ल हो रहे हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ पे कुछ अज़ादारों ने फरमाइश की है कि हम नदीम सरवर साहब का एक नौहा पढ़े, तो आपकी फरमाइश का एहतराम करते हुए नदीम सरवर साहब के नौहा अब्बास अलमदार के चंद बंद आपके गोश गुजार कर रहे हैं, आप मुलाहिज़ा फरमाइए। जान अलमदार अलमदार अलमदार, जान अलमदार अलमदार अलमदार। शेर आराम करे जब तो असद होता है, जान अलमदार अलमदार अलमदार। शेर आराम करे जब तो असद होता है, सोचे हमले का तो जरगाम कहा जाता है। होता ज़ैग़म है बनाता है वो जब मंसूबा, जब नजर गाड़े गज़म पर जो दबोचे हमजा। रोक दे सांस, रोक दे सांस, हदफ की तो है अब्बास, मगर कर दे दो टुकड़े शिकार अपना तो हैदर 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 हैदर। हज़रत अब्बास अलमदार अलमदार, लश्कर शब्बीर का सालार अलमदार। हजरत अब्बास अलमदार अलमदार, लश्कर शब्बीर का सालार अलमदार। अब्बास है बावफा, अब्बास है लाफत, जैसे अली हैदर कर्रार अलमदार। अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। ऐसा न सालार दोबारा हुआ, ऐसा न सरदार दोबारा हुआ। कैसे जरी शाह के लश्कर में थे, ऐसा न जर्दार दोबारा हुआ। मैदान में जमा रहा, आदाम में डटा रहा, मैदान में जमा रहा, आदाम में डटा रहा। देखा न ऐसा कोई जीदार अलमदार। अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। हजरत अब्बास अलमदार अलमदार, लश्कर शब्बीर का सालार अलमदार। हजरत अब्बास अलमदार अलमदार, लश्कर शब्बीर का सालार अलमदार। अब्बास है बावफा, अब्बास है लापता, जैसे अली हैदर कर्रार अलमदार। अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जितना बड़ा नाम है वैसा ही काम, इतना बुलंद आपका मौला मकाम, आपके मशहूर है सारे इमाम। दिल दिल में बसा हुआ, घर घर में सजा हुआ, दिल दिल में बसा हुआ, घर घर में सजा हुआ। पाक अलमदार अलमदार अलमदार। अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। हजरत अब्बास अलमदार अलमदार, लश्कर शब्बीर का सालार अलमदार। हजरत अब्बास अलमदार अलमदार, लश्कर शब्बीर का सालार अलमदार। अब्बास है बावफा, अब्बास है लापता, जैसे अली हैदर कर्रार अलमदार। अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। ऐसा जरी शेर है शेर अली, शेर भी इस शेर से डरते हैं जी। इसको जरूरत नहीं तलवार की, गैज़ की काफी
ہے نظر ایک ہی لاکھوں سے رکا نہیں فوجوں سے دبا نہیں لاکھوں سے رکا نہیں فوجوں سے دبا نہیں نام ہے عباس خبردار علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار حضرت عباس علمدار علمدار لشکر شبیر کا سالار علمدار حضرت عباس علمدار علمدار لشکر شبیر کا سالار علمدار عباس ہے باوفا عباس ہے لافتہ جیسے علی حیدر کرار علمدار عباس علمدار عباس علمدار پرچم عباس پہ آیا کرو سائے میں اس کے صدا بیٹھا کرو چاہتے ہو گر دعا منظور ہو نوح سکینہ کا سنایا کرو علی پانی جو نہ لا سکا دریا پہ ہی سو گیا پانی جو نہ لا سکا دریا پہ ہی سو گیا پیاسی سکینہ کا وہ غمخوار علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار جان علمدار 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 جان علمدار 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 جان علمدار 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 جان علمدار 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 اے شاہ شہیداں اے جان مدینہ اے ناز فقیراں مولا اے غریبا روتی سی سختی ہے دنیا میں لگتی ہے ہر آنکھ ہر لمحہ ان سے جھلکتی دل دل سے ملا دے صحنوں کو سجا دے پھولوں کو ہلا دے کانٹوں کو ہٹا دے اللہ کے وسیلے احمد کے نواسے حیدر کے ستارے زہرا کے دلارے اور آقا ہمارے سلام حسین سلام حسین سلام حسین سلام حسین سلام حسین سلام حسین جان علمدار 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 جان علمدار 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 جب ہوا شبیر سے غازی جدا خیمہ سادات میں کوہرام تھا زینب کلثوم کی گونجی صدا ہائے رے عباس میرا نہ رہا ہم سب پہ فدا ہوا غازی اب نہیں رہا ہم سب پہ فدا ہوا غازی اب نہیں رہا آل محمد کا مددگار علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس دار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار یا حسین یا حسین یا حسین زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ایک مادی جلسے سے اب آپ نے غازی کا مدد کیا ہوا اور غازی کی بہن شہزادی آزادی جو شام غریبہ میں رسی گئی اس بی بی کا خودکانہ پیش کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے جب بھی غازی کا نام آتا ہے تو 4 برس میں یتیمہ کبھی ہویا جاتا ہے اور اس بی بی کو یقین اور بھروسہ تھا تو زینب کبھی ماتم ہوتا ہے آئیے اس بی بی کی شام غریبہ کی مزدوری کے رونے کے لیے آئے ہوئے زائرین نے خواہش ظاہر کی ہے لہذا میں بڑے ادب کے ساتھ فاتح کے سے گزارش کر رہا ہوں وہ پرساوی پیش کرتے ہیں ایک شور ہوا خانہ حیدر ہوا تاراج ناموں سے نبی کا زر و زیور ہوا تاراج جلتے ہوئے خیمے ہیں یہ شام غریبہ ہے بے گور کفن لاشے یہ شام غریبہ ہے اے شام غریبہ اے شام غریبہ
उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है ज़ैनब बीबी। बेटी है उजड़ी हुई एक माँ की, उजड़ी हुई बेटी है, नाज़ों की पली ज़ैनब अब खाक पे बैठी है, अब खाक पे बैठी है। वीरान मदीना, वीरान मदीना। अल्लाह अल्लाह ये शान नबी की, शान नबी की उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है ज़ैनब बीबी। अब्बास चले आओ ज़ैनब का नौहा है, बेआस तेरा कुनबा सहरा में अकेला है, ज़ैनब की सदाओं से मैदान लरसता है, मैदान लरसता है। वीरान मदीना, वीरान मदीना। अल्लाह अल्लाह ये शान नबी की, शान नबी की उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है ज़ैनब बीबी। कोई न रहा बाकी शब्बीर के लश्कर का, हल्का है बीबियों का मातम है बड़े घर का, ज़ैनब ने लिया पुरसा रो रो के बहत्तर का, रो रो के बहत्तर का। वीरान मदीना, वीरान मदीना। अल्लाह अल्लाह ये शान नबी की, शान नबी की उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी उजड़ गई है ज़ैनब बीबी। या हुसैन, या हुसैन। अजमल हैदरिया कश्मीर, जिन्होंने मासूमा शहजादी आज़ादी की बारगाह में उनके लुटे हुए कुर्बों का पुरसा पेश किया। शहजादिया दरमियान आप सबको हयात सेहत जिंदगी अता फरमाए। ज़ैनब बीबी गुजर रही है ज़ैनब बीबी, सलाम उस बीबी पर जो शाम गरीबा खान पे बैठी रही, उस मज़लूमा बीबी को पुरसा पेश कर रहे थे। गुजारिश है मार्केट दस्ता अंजुमन मासूमिया मुबारकपुर दस्ते से तमाम से गुजारिश है बराए करम और तशरीफ लाए इसी नजरी नौ मातम के लिए इल्तमास से अंजुमन मासूमिया मुबारकपुर अपने दस्ते से बराए करम और तशरीफ लाए और इसी नजरी नौ मातम को पुरसा पेश करने के लिए अजीज़ों बच्चों नबी में इंशाअल्लाह पूरा निकाला जाएगा और उस पूरा में आप सब शरीक होंगे। और तमामी अंजुमन हाय मार्केट से गुजारिश है कि सभी मार्केट दस्ते इंशाअल्लाह इस वक्त यहाँ मौजूद रहेंगे और उनकी खिदमत में हदिया व तस्वीर की जानिब से पेश किया जाएगा। मैं जिम्मेदारान अंजुमन हैदरिया कश्मीर के जिम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कार्यक्रम इस वक्त आप यहाँ मौजूद रहे। मैं मालवी दस्ते से गुजारिश करूँगा कि आप सामने मौजूद रहें। शहजादी मासूमा को अपने करबला हुसैन आका की मज़लूमियत का पुरसा पेश करने के लिए आप हज़रात तशरीफ ले आए। इस बस्ती ज़ियारत के तमाम ज़ायरीन व मोमिनीन आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात ने अपना लंबा सफ़र तय किया। आज वो बीबियाँ जिन्होंने लंबा सफ़र तय किया है वो अंजुमन हैदरी कश्मीर की खिदमत में मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अली मियाँ साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। जनाब अली मियाँ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और मार्केट दस्ते की खिदमत में यहाँ पर हदिया पेश किया जाना है। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात तशरीफ लाएँ। ये वाकई दस्ते की खिदमत में उनकी तशरीफ आवरी के लिए और इसे तमाम में शिरकत के लिए आप हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं।
سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آمادہ رہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے دستار جو انجمن معصومیہ رجسٹر سے گزارش ہے مبارک پور اعظم گڑھ معاشرے جلسے سے کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ ہو اور آپ سب سے گزارش ہے معاشرے حلقے کو جگہ دے دیں تاکہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ ہو. اس کو سائڈ سے جاؤ, اس کو لے لو. شعیب مائک تھوڑا ادھر کر لیجیے, مائک ادھر کر لیجیے. عزیزوں میں گزارش کر رہا ہوں اپنے رستے سے جو معصومیہ رجسٹرڈ مبارک پور جو انشاءاللہ سینہ زنی کے لیے مشہور و معروف انجمن جو اپنے سلیقے سے آزادیوں کی بارگاہ میں یہ بہت ہی مشہور و معروف دستہ ہے جو بستی بستی شہر شہر شہرداریوں میں جلوس اضحیٰ میں شرکت کرتے ہیں اور اس وقت آپ کے درمیان ہیں. یہ اپنے مخصوص انداز میں کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں خوشا پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے. میں تمامی آئے ہوئے زائرین مومنین کا منتظمین کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آپ حضرات تشریف لے آئے اور خاص طور سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, پولیس ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ. آپ کا سہیوگ, آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا اور ہم کربلا کے آزادی کا پہلو بنا رہے ہیں اور کربلا کے مظلوموں کا خوشا پیش کر رہے ہیں. میری گزارش ہے آپ تمامی مومنین سے کہ آپ اپنے مہمان انجمن معصومیہ رجسٹرڈ مبارک پور اعظم گڑھ انشاءاللہ سماعت کیجیے. اس طریقے کو بھی یہ کربلا اور یہ عزاداری یہ سلیقہ ہے کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں خوشا پیش کرنے کا. آپ پورے ہندوستان اور جہاں جہاں اردو عربی جو بھی زبان بولی جاتی ہے ہر انسان اپنی زبان میں اپنے طریقے سے اپنے اپنی تہذیب کے پیش نظر کربلا کے مظلوموں کو خراج پیش کر رہا ہے. سلام ہمارا اس غریب پر جسے 61 ہجری عاشور کو رلا کر شہید کر دیا گیا. لعین کے سمجھے تھے کہ حسین کو ختم کر دیا بیٹا دیا, لیکن آج وہی مظلومیت جو کربلا میں حسین تنہا لاشیں اٹھا رہے تھے آواز دیتے تھے, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری مظلومی کے آنسو بہائے, ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے اور پوچھے حسین تمہیں کس نے رلایا ہے. آج آپ نے بھی دیکھا کشمیر کے ماتمی دستے کو سنا, اب آپ مبارک پور کے ماتمی دستے کو سماعت کریں انشاءاللہ. بارگاہ معصومہ عالم شہزادی کونین میں ان کے کربلائی لال غریب زہرا کا پرسہ پیش کرنے کے لیے یہ ماتمی دستہ آمادہ ہے. انشاءاللہ خوشام ہوں گے انجمن معصومیہ رجسٹرڈ مبارک پور اعظم گڑھ. زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا, زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا, زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا. صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں گے. پیغام میرے شیعوں سے کہنا, زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا, زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا. اپنے بھیا کا سلام میرے شیعوں سے کہنا, زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا, زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا. اپنے بھیا کا سلام میرے شیعوں سے کہنا, زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا, زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا. شہ مظلوم کی تربت سے یہ آواز آتی ہے, یہاں پر بیٹھ کر خواہر تو کیوں آنسو بہاتی ہے. وطن جاؤ خدا حافظ, وطن جاؤ خدا حافظ, وطن جاؤ خدا حافظ, وطن جاؤ خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ. بہن زینب تیرا بے حد ضروری
ہے مدینے کی طرف جانا، ابھی ہے داستاں غم کی میری صغرا کو بتلانا۔ بہن جاؤ خدا حافظ وطن جاؤ خدا حافظ، بہن جاؤ خدا حافظ وطن جاؤ خدا حافظ۔ مدینے میں تجھے جا کر ابھی رونا رلانا ہے، مدینے میں تجھے جا کر ابھی رونا رلانا ہے، مدینے میں تجھے جا کر ابھی رونا رلانا ہے، مدینے میں تجھے جا کر ابھی رونا رلانا ہے۔ رن میں بے کستے امام میرے شیعوں سے کہنا، زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا، زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا۔ اگر معصوم بھیا کو میری صغرا جو پوچھے گی، میری وہ غم زدہ بچی ہر کیا گوش دیکھے گی۔ بہن جاؤ خدا حافظ وطن جاؤ خدا حافظ، بہن جاؤ خدا حافظ وطن جاؤ خدا حافظ۔ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ، بہن زینب یہ کہنا بے زبان گر پدر کے ساتھ رہتا ہے، زمین گرم پر سویا وہ میرا ننھا بچہ ہے۔ بہن جاؤ خدا حافظ وطن جاؤ خدا حافظ، بہن جاؤ خدا حافظ وطن جاؤ خدا حافظ۔ یہ اس کا خوب بھرا کرتا مریضہ کو دکھا دینا، یہ اس کا خون بھرا کرتا مریضہ کو دکھا دینا، یہ اس کا خوب بھرا کرتا مریضہ کو دکھا دینا، یہ اس کا خون بھرا کرتا مریضہ کو دکھا دینا۔ رن میں بے کستے امام میرے شیعوں سے کہنا، زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا، زینب میرا یہ پیغام میرے شیعوں سے کہنا۔ اپنے بھیا کا سلام میرے شیعوں سے کہنا۔ انجمن معصومیہ رجسٹرڈ مبارکپور اعظم گڑھ محفل دستان سینہ زنی کا کچھ پیش کریں۔ اس کے فوراً بعد انجمن حسینیہ بنارس، انجمن حسینیہ بنارس دستے سے گزارش ہے تو اس کے فوراً بعد سینہ زنی کے ایک نوحہ محفل دستان پیش کرے گا۔ اس کے فوراً بعد انجمن حسینیہ بنارس سے گزارش ہوگی تو وہ سینہ زنی کے لیے مہیا ہے۔ حسین امام حسین 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 حسین امام۔ بطور فرمائش یہ نوا پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے، جہاں جہاں حضرات ہے سماعت کریں گے۔ حسین امام حسین حسین امام حسین 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 ہائے 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 حسین۔ سب لا گیا نشہ سے جس وقت زین پر،
زہرا پکاری شے کو جو دیکھا زمین پر، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، ہے بے شمار زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، جب کربلا میں گرم تھا میدان کارزار، زخموں سے چور چور تھا زہرا کا گل ازار، آیا زمین پہ دوش محمد کا شہسوار، آیا زمین پہ دوش محمد کا شہسوار، زینب سے بولی فاطمہ رو رو کے زار زار، ہے بے شمار زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، رن میں گرا تھا پوست پیمبر کا جب مکی، تھرایا آسمان لرزنے لگی زمین، خنجر لیے جو ہاتھ میں بڑھنے لگا لئی، خنجر لیے جو ہاتھ میں بڑھنے لگا لئی، یہ کہہ کے تب تڑپنے لگی مادر حزین، ہے بے شمار زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین، بے در ہے بے دیار ہے بے پر ہے بے وطن، لایا تھا اپنے ساتھ یہ ایمان کی انجمن، بکھرا ہے اس کا دست میں پھولا پھلا چمن، بکھرا ہے اس کا دست میں پھولا پھلا چمن، نہ قبر نہ لحد ہے نہ تربت ہے نہ کفن، ہے بے شمار زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، جلتی زمین پہ جان پیمبر پڑا ہوا، مقتل میں ہائے دل برے حیدر پڑا ہوا، زخمی ہرن میں دین کا سرور پڑا ہوا، زخمی ہرن میں دین کا سرور پڑا ہوا، زخموں سے چور تیرا برادر پڑا ہوا، ہے بے شمار زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، وہ تیز دھوپ اور وہ جلتی ہوئی زمین، زخمی بدن لہو میں ہے ڈوبی ہوئی جبھی، غلطہ ہے خاک خون میں یہ
तने चाक चाक पर नब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन बेटे के जिस्म पाक पे जब मान की नजर जख्मी बदन था और था चेहरा लहू में तर खंजर लिए जो आगे बढ़ा शिमर बदगो है खंजर लिए जो आगे बढ़ा शिमर बदगो है बहरे मदद पुकारती थी माँ इधर उधर है बेशुमार जख्म तने चाक चाक पर नब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन ऐसा रन में आदा के जुल्म सितम का हाल ये सोच कर ही सदमा है दिल को मेरे कमाल कर देना ये हुसैन के लाशे को पाए मार कर देना ये हुसैन के लाशे को पाए मार हो जाए टुकड़े टुकड़े नटापो से मेरा लाल है बेशुमार जख्म तले चाक चाक पर नब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर मक्ते का बन पेश कर जहाँ जहाँ हजरात हैं, मक्ता का सवाल हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन फौजे सितम गरीब पे बेदात करती है अंदाज जुल्म के नए ईजाद करती है मक्तल में बैन मादर नाशाद करती है मक्तल में बैन मादर नाशाद करती है रन में तो राबी नालो फरियाद करती है बेशुमार जख्म तने चाक चाक पर नब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड मुबारकपुर से आपने समाज के मामले चूँकि हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है कि उसको भी आगे बढ़ना है और मैं तमामी उम्र है आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो सभी माफी दस्ते करीब तशरीफ है तमामी माफी दस्तों के तमामी मेम्बरान से गुजारिश है यहाँ पर आप करीब तशरीफ है इसलिए कि बस पूरा नहीं करना है एक अंजुमन हमारी पेरिस में अंजुमन और है इसे सीनाजती करना है मैं गुजारिश करूँगा बनारस के माफी दस्ते से जो हमारे बीच में अंजुमन है जिसे सोनजनी करना है हुसैन बनारस दस्ते से गुजारिश है कि वो इसके पास सीनाजनी के लिए आमादा रहे अंजुमन हुसैनिया बनारस दस्ते से गुजारिश है कि बराए करम अपने काफी दस्ते के साथ करीब तशरीफ ले आए आपके सामने ये मेहमान अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड मुबारकपुर
जिससे आपने दिलखराश नवा समाप्त किया है और ये पुरसा पेश कर रहे हैं, बस तो सब पुरसा होगा इसे समाप्त कर लें। इसके फौरन और जिसे कि हमारा से गुजारिश है तो हमारा रहेगा।
बनारस अंजुमन हुसैनिया बनारस रहते से नमाज बराए करने तशरीफ लाए और सीना जाने के लिए आमादा हूँ। पब्लिसिटी के मामले में दस्ता आमादा हूँ। मोमिन के नाम समाज करें जुलूस से चेलों के शुदाई करबला का मातम इंशाअल्लाह ये तमाम किया जा रहा है। कूड़ा सादात टीकापुर फैजाबाद में 24 सफर 11 सितंबर बरुज़ शफा 10 बजे दिन कूड़ा सादा टीकापुर फैजाबाद इसमें मौलाना अफजाल हैदर जाफरी साहब को खिताब फरमाएंगे। तकरीर मौलाना शम्स तबरेज़ साहब करेंगे। मेहमान खाए पार्टी में जुम्मन यादगार हुसैनी नवाबा सादात अंजुमन दुआए जयरा मुजफ्फरनगर और अंजुमन असरिया कदीम अहमद सुल्तानपुर अंजुमन मस्जिद अली गुलामबानी सुल्तानपुर अंजुमन गुलशन इस्लाम मकतूबपुर और अंजुमन अब्बासिया मिर्जापुर निमोली ये इंशाअल्लाह अपने दस्ते सीना दली करेंगे। आप तमाम मोमिन से कूड़ा सादात में टीकापुर 24 सफर 11 सितंबर बरोज़ शफा 10 बजे दिन शिरकत की पसंद है। आइए मैं गुजारिश करता हूँ के साथ आपके सामने मातमी दस्ता है जो खातूनों सीना दनी के लिए आमादा है। सरजमीन बनारस से तशरीफ लाई हमारी मेहमान अंजुमन हुसैनिया और इस एक नौहे सिर्फ एक नौहा मातमी दस्ते को पेश करना है और एक नौहे को फौरन बाद इंशाअल्लाह इसी मकाम पर पूरा भी निकाला जाएगा और मातमी दस्तों को हदिया भी पेश किया जाएगा। लिहाजा इस नौहे को फौरन बाद तमाम मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो अपने अपने हल्के के साथ अपने मातमी दस्ते के साथ यहाँ तशरीफ लाएंगे। तमाम मातमी दस्तों से गुजारिश है मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है आप अपने मातमी दस्तों के साथ तशरीफ ले आए और उसके बाद पूरा निकाला जाएगा। इसी नौकरी को फौरन बाद
अपनी गुर्बत पर बहुत रोए इमाम मशरिक़ैन। अपनी गुर्बत पर बहुत रोए इमाम मशरिक़ैन। बेकसी है तू
کہ آپ سب یہاں موجود رہیں. انجمن حسینیہ بنارس، انجمن معصومیہ ڈسٹرکٹ مبارکپور، انجمن عباسیہ نگولی، انجمن بچہ مظلومیہ فیض آباد، تمام اپنی دستوں سے گزارش ہے کہ آپ سب یہاں موجود رہیں گے. آپ تمام اپنی دستوں سے التماس ہے کہ آپ یہاں موجود رہیں. آپ کے سامنے یہ منتظمین کی جانب سے ہدیہ پیش کیا جانا ہے. سب سے پہلے میں منتظمین کی جانب سے شکر گزار ہوں آئے ہوئے تمام زائرین و مومنین کا. آپ حضرات اس اہتمام میں اپنی مصروفیت میں سے حصہ نکال کر اس جلوس کو رونق بخشنے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے. معصوم عالم شہزادی ہونے کی بارگاہ میں دعا کو آئے ہوئے تمام زائرین اور جو آنے کا ارادہ رکھتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے، شہزادی کوئیں توسط سے مالک کائنات اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ، اور انتظام کرنے والے منتظمین اور تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے آج کے اس اہتمام میں شریک انجمن حسینیہ بنارس ماتمی دستے کے ذمہ داران سے برائے کرم کو اسٹیج پر تشریف لائیں. انجمن حسینیہ بنارس اور ان کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں گے جناب فیضی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے آج کے اس اہتمام میں شریک ہماری مہمان انجمن حسینیہ بنارس کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، جناب فیضی صاحب نے انجمن حسینیہ بنارس کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. مارکن جیسے کا حضرات تشریف لائیں اور اپنا گزارش کر رہا ہوں اسٹیج پر تشریف لانے کے لیے انجمن معصومیہ رجسٹرڈ مبارکپور کی خدمت میں برائے کرم ان کے ذمہ دار تشریف لائیں اور یہ ہدیہ قبول کریں. ان کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں گے جناب ذاکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. جناب ذاکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جانا ہے. انجمن معصومیہ رجسٹرڈ مبارکپور سب یہ موجود رہے کہ جائے گا کوئی بھی اس لیے کہ پورا کربلا کا نکلنا ہے جو ہماری زندگی کا ہدف ہے زیارت کا وہ پورا نکالا جانا ہے. اور میں گزارش کر رہا ہوں انجمن عباسیہ نگولی فیض آباد سے تشریف لائیں. انجمن عباسیہ نگولی کے ذمہ دار سے گزارش ہے کہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں گے جناب جعفر صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور ان کی خدمت میں انجمن عباسیہ نگولی کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں. نعرہ حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیزوں آپ کے سامنے یہ ماتمی دستے ہیں جن کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے اور جعفر صاحب نے پیش کیا اور اپنے آپ سے تمام کی قدیم انجمن جس کی خدمات سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں جن کے مسلسل اس اہتمام میں شرکت ہے. میں بڑے در کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں انجمن بچہ معصومیہ فیض آباد ذمہ دار سے دوبارہ کر تشریف لائیں اور ہمیں سماج کریں کہ ان کی خدمت میں جو ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں بالخصوص جوانوں کے سامنے کہ ان کی خدمت میں جو ہدیہ پیش کریں گے. آپ دیکھیں اس کم عمر میں جنہوں نے کامیابی کے آسمان پہ پہنچے ہیں اور قاضی سرائے کے مومنین کے لیے مقام فخر ہے. ہمارے بیچ میں کیپٹن مرتضیٰ عباس صاحب جس وقت پائلٹ ہیں کیپٹن ہیں اس وقت الحمدللہ قوم کا نام روشن کیا ہے. وہ ان کی خدمت میں یہ اسی بستی سے اسی انجمن کے حصہ ہیں مرتضیٰ عباس صاحب جس وقت کیپٹن ہیں
اور پائلٹ ہیں الحمدللہ اس بستی کا نام روشن کیا ہے انہوں نے. ایسے تمام جوان کامیابی کی حدوں میں اور کامیابی کی منزلوں میں آگے بڑھیں اور معصوم اعظم انہیں ارتقاء کی منزلوں تک آپ اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے حصے میں آئے گی. کیپٹن مرتضیٰ عباس صاحب جس وقت پائلٹ ہیں وہ انجمن بچے مظلومیہ اور فیض آباد کی خدمت میں اپنے دست مبارک سے ان کے حوالے یہ ہدیہ کر رہے ہیں. آپ نے بچے مظلومیہ فیض آباد کی خدمت میں کیپٹن آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں بڑے عزت کے ساتھ اس سلسلے میں آج اس بستی کے منتظمین خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں. یقینی طور پر اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہاں کی میزبانی، یہاں کی مہمان نوازی اور یہاں کا سلیقہ نظام. میں اب جن سے گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ ملک کی مشہور انجمن ہے کہ جو شہر شہر بستی بستی عزائے سرکار سید الشہداء میں شرکت کرتے ہیں، لیکن جس کے لیے ایک دن بھی خالی نہ ہو اور وہ اس بستی میں اپنا وقت نکال کر کے شرکت کرنے کے لیے اگر آ جائے تو یہ ان کا لگاؤ اور آپ سے ان کے رشتے کو ثابت کرتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں منتظمین کے شکریہ کے ساتھ انجمن جوانان حسینی عاملوں مبارک پور اعظم گڑھ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ کی خدمات مسلسل سے تمام میں اس ماتمی دستے نے شرکت کیا اور آج ان کے ذمہ داران اس بستی میں منتظمین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ یہاں پر خصوصی طور پر تشریف لائے. ان کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. انجمن جوانان حسینی عاملوں مبارک پور اعظم گڑھ کی خدمت میں یہ سارے بیاض آپ نے خوب انہیں سنا ہے اور مومن خواہش کرتے ہیں کہ وہ جلوس اللہ و شب داری میں شرکت کریں. دیکھیں یہ خدمات کی جذبہ ہے اور یہ رشتے ہیں قرارداداری کے. پروردگار اعلیٰ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور حیات و زندگی عطا کرے. جناب عامر صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. مولانا حسینی کے ذمہ دار جو موجود ہیں ان سے خواہش یہ ہے کہ جب ہدیہ پورا نکل جائے کربلا کا تو آپ مائک پہ آ جائیں گے مولانا حسینی ہم لوگ اور آپ ہم سب کے ساتھ ہم سب ماتم کریں گے. آپ خوش بد پرسیں گے یہاں پر پیش کر لیں گے لہٰذا آپ کی بھی اس بارگاہ میں شرکت ہو جائے گی. میں مولانا حسینی عاملوں کے صاحب بیاض سے گزارش کروں گا کہ جب کربلا کا پورا نکل جائے تو جس کو بھی پورا نکلتا وہ یقینی طور پہ یہاں موجود ہوگا. سب اپنی موجودگی میں جب وداعی پہنچا ہوگا. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے دب کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء میں آج الحمدللہ اپنی اس کم عمر میں خطابت کا جو سلیقہ اور جو جوہر دکھ رہے ہیں دنیا نقابت میں بھی لوگوں نے آپ کو خوب سراہا ہے. بہترین نقیب، بہترین خطیب ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں نوجوان خطیب مولانا شارق عباس صاحب سنجھولی اکبر پور کی خدمت میں یہ منتظمین انہیں بھی ہدیہ پیش کر رہے ہیں. شہزادی کونین آپ کو جزائے عنایت فرمائے. بے پناہ مصروفیت آپ اندازہ لگائیں کہ وہ الہ آباد سے آئے اور ابھی تقریر کر کے فوراً نہ جائیں گے. اس سے اندازہ لگائیے کہ دن رات کا سفر ہے. یقینی طور پہ یہ سفر اتنا مشکل تو مرحلہ ہوتا ہے اور ہمارے بیچ مولانا شارق عباس صاحب اللہ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا. ہماری انجمن حسینی آج یہ ہمارا 11واں دور ہے اور ذیشان صاحب نظامات نقابات سب کچھ ہمارے یہاں وہی خلوص کرتے ہیں اور ان کو ہدیہ دینے کے لیے ہم سید سلمان جعفری کو بلا رہے ہیں جو ان کو نذرانہ عقیدت یا جو بھی آپ ان کو کہیں وہ دیں گے. ذیشان آدمی صاحب
निजामत करने वाले का जो लबो लहजा सुना और जिस तरीके से उन्होंने निजामत की, यकीनी तौर पर इस वक्त दुआ और कीजिए कि शहजादी इस खिदमत को कबूल फरमाए। नौजवान है, निजामत का जो सलीका होना चाहिए वो उनके अंदर मौजूद और वो नजर आया। इंशाअल्लाह अगर इनकी मेहनत जारी रही तो यकीनी तौर पर ये कामयाबी करेंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे। और निजामत का जो सलीका है जो होना चाहिए वो तमाम जौहर इनके अंदर नजर आया। नौजवान आज इस तमाम की निजामत कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ समीर साहब से कि वो तशरीफ लाए, उनकी खिदमत में मुंतज़मी हदिया पेश करना चाहते हैं। समीर साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए। आज उन्होंने निजामत सुबह से मुसलसल इन्होंने की है। मेरी तो सिर्फ शिरकत रही, निजामत तो कर ही नहीं पाया बस, और मुझे अच्छा लग रहा था इनको सुनते हुए। अब हज़रात इन्हें दुआओं से नवाजें और मैं कहूँगा इनसे कि कोशिश करें, मेहनत करें, इल्म के समंदर पर गोता लगाएं। इंशाअल्लाह मार्फत खुलूस वुज़ू व खुशू के साथ अगर आप इस बारगाह में खिदमत अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह मासूमा आपको उसकी यकीनी तौर पर जज़ा इनायत फरमाएंगी। आप हज़रात से गुजारिश है इनकी कामयाबी के लिए आप हज़रात से बलंद करीं नारे सलमान पढ़ें। काशिफ साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। वो लम्हा आ गया जिसका हम सबको इंतजार है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप इंतजामिया से बराए कर तशरीफ लाएं और आपके दरमियान कुरान अज़ीम करबला मोहल्ला के लिए है। 2 कुरान निकलते हैं और जैसा कि पहले भी ऐलान किया गया कि यहाँ पर होना जरूरी है, इसका पूरा निकलेगा। अगर वो यहाँ मौजूद ना होंगे तो उसे पूरा मेरा में शामिल नहीं किया जाएगा। लिहाजा गुजारिश है कि आप हज़रात अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही कहीं है तो जल्दी से आ जाए। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का वक्त, क्योंकि कमरे वक्त में गुंजाइश नहीं, 1 से 1.5 मिनट इंतजार किया जाएगा। अगर वो मौजूद रहेंगे तो ठीक है। ये जो पूरा निकाला जा रहा है, पहला पूरा ये इकबाल हैदर जाफरी बाबू भाई ने ये तय किया है कि किसी एक ज़ायर को इराक करबला मोहल्ला अतराफ इराक में ज़ियारत के लिए उन्हें भेजा जाएगा। 2 पूरा है, दूसरा पूरा सैयद मुमताज़ हैदर जाफरी बाबा भाई आपकी तरफ से है। लिहाजा ये 2 पूरा निकाला जाना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आइए सबसे पहले पहला पूरा निकाला जाए। आप सबसे गुजारिश है इस पूरे के इमाम को कबूलियत के लिए और आप हज़रात तशरीफ लाए। आप 3 मरतबा सलवात सारे मौमीन मिलकर पढ़ लें। करबला मोहल्ला के लिए पहला पूरा निकाला जा रहा है। आप हज़रात देखिए कौन वो खुश नसीब है जो ज़ियारत के लिए जाएगा, और जो भी जाए वो तमाम ज़ायरीन की जानिब से करबला के उस मज़लूम को जिसे सहरा में रुला रुला के शहीद किया गया, उस करबला की सरज़मीन पर जाकर हम ज़ायरों की जानिब से सलाम करेगा। ये मैं सोच रहा था कि अंजुमन को भी हिस्सा मिला, निजामत की उन्हें भी अवार्ड दे दिया गया, शादी साहब ने खितामत की उन्हें भी एजाज मिल गया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? रजा सिस्वी साहब ने कहा था इमाम मज़लूम ने अपने अंसार का इम्तिहान ले लिया लेकिन अपनी कनीज़ों का इम्तिहान नहीं लिया। वो आज भी इम्तिहान दे रही हैं। ये पूरा आज़ादारी के रूह रवा हमारी ये पर्दादार बहनें हैं जिनका बहुत बड़ा हिस्सा आज़ादारी के फरोग में है। लिहाजा शायद इसीलिए ये नाम पूरा में निकला है। ये नाम ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है। अबीहा नकवी वालिद का नाम है रईस हुसैन मिर्जापुर निमौली।
مرزا نور نگولی کی ہیں. آپ کا پورا نمونہ ہے. آپ اگر موجود ہیں تو وہیں سے کہیں سے بس اتنا سے اندازہ لگ جائے یہاں پر منتظمین کو بھی موجود ہیں. ابیحہ نقوی مرزا پور نگولی. ہم 1.5 منٹ انتظار کریں گے. 1 منٹ ہمارا انتظار ہوگا. اور جب تک اب چونکہ مرزا پور نگولی کی بات آئی ہے تو نگولی کا آپ قریب کے نام سے سماعت کر لیں. انشاءاللہ ضرور سے چہلوں شہدائے کربلا 24 سفر 11 ستمبر بروز دوشنبہ 10 بجے دن میں پورا سادات بیکاپور میں جلوس اعزا شہدائے کربلا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ انجمن یادگار حسینی نوجوان سادات دعائے زہرا مظفر نگر، انجمن ازہریہ قدیم احمد سلطانپور، انجمن فضل ترابانی سلطانپور، انجمن گلشن اسلام بیتوپور، انجمن عباسیہ مرزا پوری تمامی معافی دستے ہوں گے. مجلس کو خطاب کریں گے مولانا افضال حیدر جعفری صاحب اللہ فیض آباد اور مولانا شمس تبریز صاحب اللہ. تقریر کریں گے کوڑا سادات بیکاپور میں 24 سفر 11 ستمبر 2022 10 بجے دن. آپ تمام موقعین سے گزارش ہے کہ یہ لوگ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ سب وہاں بھی تشریف لائیں تاکہ جلوس میں رونق ہو. غالباً موجود نہیں ہے. ابیحہ نقوی والد کا نام ہے رئیس حسین مرزا پور نگولی. نہیں، دوسرا پورا نکالا جائے گا. آپ کو اپنی اجازت دے دینا رہے سلوات سے. دوسرا پورا نکل رہا ہے کیونکہ موجود نہیں ہے. ابھی یہ پورا نکلنا باقی ہے. یہ پہلا پورا ہے جس میں سے پہلا نکالا گیا. دیکھیے یہ بھی منصورات میں سے ہی پورا نکلا ہے. یہ نام ہے عشرت بانو، والد کا نام ہے شیر علی. یہ بھی مرزا پور نگولی کا ہے. مرزا پور نگولی عشرت بانو، والد کا نام ہے شیر علی. عشرت بانو، والد کا نام شیر علی. ہاں کال کر لیں. وہ میرا خیال ہے وہ کال کر رہے ہیں، پھر شاید یہ بیٹھی ہوں گھر میں ہوں کہیں پر. تو آپ حضرات کا شکریہ اور منتظمین ادا کرتے ہیں. اور پولیس ایڈمنسٹریشن کا ہمارے پولیس پرشاسن پورے دن ہمارے ساتھ ساتھ رہا. ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہے اس اہتمام میں. تو ہم منتظمین کی جانب سے پولیس ایڈمنسٹریشن کا اور یہاں کے تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ اس اہتمام میں تشریف لائیں اور آپ کی شرکت کریں. حسن ویڈیو کارمین لکھنؤ اور گراف ایجنسی لکھنؤ. گراف ایجنسی میں راہل صاحب دکھائی دے رہے ہیں. میرے خیال ہے سارے مومنین راہل صاحب سے واقف ہیں. یہ کربلا زیارت کر کے آتے ہیں. کربلا زیارت کرنے راہل صاحب جا چکے ہیں. زیارت کر کے وہاں سے آئے. بڑی خدمات ہیں اور بڑی خدمت اور جذبے کے ساتھ وہ کربلا کے اس مظلوم آقا کے لیے ہمیشہ آزاداری کے لیے وقت تیار رہتے ہیں. ہم سب عزادار آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں. نہیں ہے چلی گئی ہیں اس لیے پھر پورا نکالا جائے گا. مجھے نہیں پتا یہ مشیت کا کیا اشارہ ہے. لہٰذا شاید اشارہ یہ ہے کہ اگر کسی اہتمام میں جاتے ہیں تو اسے مکمل کر کے جائے. بہرحال اپنی مصروفیت آدمی کی ہوتی نہیں کہا جا سکتا کہ کس انسان کی کیا مصروفیت اور کیا مجبوری ہے. 2 پورا نکلا، دونوں موجود ہی رہے اور اتفاق سے دونوں ایک ہی بستی کے. یہ تیسرا پورا نکل رہا ہے. یہ اب مسورات سے آگے آپ کی طرف مومنین کے لیے زیادہ دھوپ میں آپ بھی کھڑے رہے ہیں، آپ کا بھی حق ہے. یہ نکل رہا ہے یہاں سے بہت دور اکبرپور گیا ہے. یہ پورا کسپورا کہ جناب نجم الحسن صاحب، والد کا نام ہے انصر حسین. کسپورا کسپورا کے جناب نجم الحسن صاحب. ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کا ارادہ نہ ہو تو کبھی بھی کہیں بھی پورا نکلتا ہے تو شدت مت کیجیے. بہت سے ایسے مومنین
जिन्हें चाहिए था पूरा उनको नहीं मिल पाया। वजह ये थी कि लोगों ने नहीं भी रहना चाहता फिर पूरा भर दिया। अगर आपने जो पूरा ना भरा होता तो जिन लोगों का पूरा नहीं लग पाया है वो पूरा भर देते। इसलिए अगर कभी भी इरादा आपका जाने का हो तो आप पूरा में शिरकत ऐसे मौके पर न किया करें। आइए अब फिर पूरा निकलने जा रहा है, गालिबन मौजूद नहीं है, अगर है तो जल्दी से बताते हैं। जनाब नजमुल हसन साहब दसपुरा अकबरपुरा बेहतर नगर नहीं मौजूद है, नारे सलवार पर ये आप देख रहे हैं कि बच्चे निकल रहे हैं, सामने 100 बच्चे मौजूद हैं जो निकल रहे हैं पूरा। अब ये एक पूरा के लिए 3 पूरा निकल चुका है, ये चौथा पूरा निकला है। सैयद कायम मेहदी साहब, वालिद का नाम है जफर मेहदी साहब, गाजी सराय। कायम साहब ने बहुत मेहनत की है यकीनी तौर पर, और गाजी सराय मेहदी साहब का निकला है पूरा। और बड़ी खिदमत है, पूरी रात ये जागे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जवान हैं, लेकिन सबके चेहरे से खिले हुए यहाँ के जवानों के वो तायीद कर रहे हैं कि ये इनका हक आगे नहीं मिले। लिहाजा यही के जवान यही के मकसद में इस वक्त उनके चेहरे की खुशियाँ ये बता रही हैं कि ये इनका हक था, इन्होंने मेहनत की है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे आपका ये इत्तेहाद और ये इत्तेफाक कायम रहे। खालिक आप सबको नजर बस से महफूज रखे, आप सबकी खिदमत को कबूल कर पाए, आपका ये जज्बा और ये खुलूस सलामत रहे। पहला पूरा निकला है जनाब सैयद कायम मेहदी साहब, आपके वालिद जफर मेहदी साहब काजी सराय से आपका ये निकला है। आप सब तमाम जानिब की जानिब से जाकर के गरीब ज़हरा हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करिएगा और ये कह दीजिएगा कि सब इंतजार में थे कि हम करबला मौला जल्द से जल्द करबला बुला लीजिए, आपकी ज़ियारत करने के लिए जो सोगवार तड़प रहे हैं। लीजिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहला पूरा सैयद इकबाल हैदर जाफरी बाबू भाई की तरफ से ये पूरा निकाला गया। अब ये दूसरा पूरा निकलने जा रहा है सैयद मुमताज हैदर जाफरी बाबा भाई की तरफ से। पूरा निकल रहा है, बहुत अजीम मौका है, आप सब मुतवज्जे हो। एक बहन ने अपने भाई के लिए दुआ के लिए कहलवाया है। उनके भाई इस वक्त हॉस्पिटल में बीमार है, बहुत अमीर है, डेंगू शायद उन्हें हुआ है, प्लेटलेट्स बहुत तेजी के साथ कर रही है। दादा आपसे गुजारिश है कि बहन ने भाई के लिए दुआ करवाया है। आज़ादी के भाई के सदक़े में जल्द से जल्द मालिक उन्हें शिफायाब हो अता करें सेहत और सलामती के साथ। और जैसा कि मैंने पहले भी ऐलान किया है कि कल शाम में किसी बस्ती के एक मोमिन का जो इस वक्त चल गए हैं ICU में हॉस्पिटल में डिस्चार्ज हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह खबर लिए कायम साहब के बड़े भाई आप हज़ार से गुजारिश है उनकी सेहत और सलामती के लिए आप हज़ार दुआ कर दें कि मासूम हैदर शहजादी को मैं अपने लाल के सत्ते में जल्द से जल्द ये शिफाए आजिल कामिल फरमाएं। और ये दूसरा पूरा निकलने जा रहा है करबला मौला के लिए। ये याद रखिएगा ये पूरा सिर्फ सिर्फ इराक के लिए है, सिर्फ इराक की ज़ियारतों के लिए। ये पूरा निकलना सैयद मुमताज हैदर जाफरी बाबा भाई की जानिब से ये पूरा निकलने जा रहा है। एक नारे सलवार ये पूरा निकला है फैज अहमद कौन साहब, आपके वालिद फिरोज अहमद साहब काजी सराय। ये दूसरा पूरा भी इसी बस्ती का निकला। आप हज़ार से गुजारिश है आपके जैसे यहाँ मौजूद रहेंगे, तमामी अंजुमने मौजूद रहेंगे, तमामी अंजुमनों से गुजारिश है यहाँ मौजूद रहे, इसलिए कि यहाँ से हल्का इबादत बनाकर सभी बात के दर्शकों को नजरिए करते हुए तबरुकात के साथ चलना है।
जनाब फैज अहमद खान साहब का ये पूरा निकला है। अजान होने वाली, जल्दी से अजान होने वाली, 4 मिसरे खाली पढ़ दीजिए आप, करबला से मोहल्ले से। लीजिए ये माइक लीजिए। नादम नहीं, नादम 4 मिसरे पढ़ेंगे। रूहे हयात के ऊपर हुसैन जिंदाबाद। रूहे हयात के झूमर हुसैन जिंदाबाद। वफा अज़्म के पैकर हुसैन, क्या बात है, माशाअल्लाह। वफा अज़्म के पैकर हुसैन जिंदाबाद। खतीब व शायर व ज़ाकिर अगर खामोश हुए, खतीब व शायर व ज़ाकिर अगर खामोश हुए, पुकारेंगे ये मिंबर हुसैन। मैं मेज़बान दस्ते से गुजारिश करूँगा कि आप आज़ाद के खड़े हो जाएं। जवानान हुसैनी आमिलों के साहिब बयास सिर्फ और सिर्फ कुछ अशार यहाँ पर पुरसे के लिए पेश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा मामला बिना किसी तमीज़ के जल्दी से शुरू कर लीजिए। जवानान हुसैनी आमिलों मुबारकपुर बाकी अंजुमने तैयार हैं। बाकी मातमी दस्तों से गुजारिश है सभी मातमी दस्ते अपने अपने मातमी हल्के के साथ आमादा हों और यहाँ से तबर्रुकात लेकर इशारा करबला पहुँचेंगे कि जहाँ पर अलविदाई पुरसा पेश किया जाएगा। वहाँ पर 18 बनी है, 18 बनी हाशिम औलाद अबू तालिब का वहाँ पर तबर्रुकात उनसे मंसूब ज़ियारत है। अब इंशाअल्लाह वहाँ पर ज़ियारत करेंगे करबला। सबसे पहले मैं यहाँ के तमाम तंजीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ी फरमाइश कर रहा है बोले आप कसम बाबा का रास्ता है या पेश कराऊँ समाप्त बला से जब चला बाबा का नशा रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा, बाबा का लाशा रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा, बाबा का लाशा रह गया। कुछ न कर पाया मैं आँखों से रोता रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा, बाबा का लाशा रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा, बाबा का लाशा रह गया। तो लंगर से मुझे आजादी
दिलवाए गा कौन, आलम गुरबत में हाय कब्र खुदवाएगा कौन, एक रिदा बहरे कफन से बन में मगवाएगा कौन, दफन मेरे बाबा की मैयत को करवाएगा कौन, कैदी है मजबूर है दादा हुसैन का, रंजो गम से चूरे है दादा हुसैन का, सैयद सज्जाद ये कह कर तड़पता रह गया, सैयद सज्जाद ये कह कर तड़पता रह गया, देखने को दिन ये क्यों मौला मौला में जिंदा रह गया, बोले आबिद पे कफन बाबा बाबा का लाशा रह गया, बोले आबिद पे कफन बाबा बाबा का लाशा रह गया, करबला दिल से भुला सकता नहीं, शिकवे लम्हाए मुबारक पर बुला सकता नहीं, पूछते अपनी ताजियानों से बचा सकता नहीं, तौक से गर्दन को आजादी दिला सकता नहीं, कैदी है मजबूर है दादा हुसैन का, रंजो गम से चूर है दादा हुसैन का, गश के आलम में इमाम वक्त चौथा रह गया, आलम में इमाम वक्त चौथा रह गया, और गवारा असगर का चलता रह गया, बोले आबिद पे कफन बाबा बाबा का लाशा रह गया, बाबा का लाशा रह गया। आप तमामी अंजुमन है मातमी से गुजारिश है कि आप सब अपने मातमी हल्के के साथ आमादा हो और यहाँ से सदाए मातम के साथ जुलूस को इख्तिताम मंजिल की तरफ लेकर चलेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आए भी तमाम मेहमान अंजुमन है मातमी से कि आप अपने अपने मातमी हल्के सीना जनल के लिए गुजारिश है तमामी अंजुमन है मातमी से अंजुमन मुबारकपुर आजमगढ़, अंजुमन हुसैनिया बनारस, गुजारिश है अंजुमन अब्बासिया निमोली, अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैजाबाद, तमामी मातमी दस्तों से तमाम से गुजारिश है कि आप अपने अपने मातमी हल्के के साथ सीना जनी के लिए आमादा हों और यहाँ से सदाए मातम के साथ जुलूस को इख्तितामी मंजिल की तरफ लेकर चलेंगे, जहाँ जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। करबला जहाँ पर 18 बनी हाशिम से मंसूर तबरुकात भी है, इंशाल्लाह वहाँ आप ज़ियारत भी करेंगे। आप सबसे गुजारिश है यहाँ से तबरुकात लेकर चलेंगे और एक बार फिर तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए, आए हुए तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करते हुए ये रात है कि यहाँ से सदाए मातम के साथ जुलूस की सूरत में चले चले। मौजूद करम के लिए आखिर एहतमाम करबला जहाँ जुलूस पहुँचेगा वहाँ ज़ायरीन को घर जाकर जहमत ना हो, इसके लिए नजर मौला को इंशाअल्लाह उसे तबर्रुक की सूरत में पेश किया जा रहा है ताकि ज़ायरीन को जहमत ना हो। घर जाकर जिसने अपना पूरा दिन यहाँ दिया हो वो घर जाकर के उसे जहमत ना हो कि वो खाना तैयार करे। इसके लिए मुंतज़मीन ने इस बात का ख्याल रखा है, हर जाने वाले ज़ायर की खिदमत में इंशाअल्लाह वहाँ पर तबर्रुक दिया जाएगा ताकि वो नजर मौला है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात साथ में चलें और जुलूस को अपनी मंजिल तक पहुँचाएँ। बिलखुसूस तमामी अंजुमन मातमी से गुजारिश है कि वो सीना जनी करते हुए सदाए मातम के साथ जुलूस को यहाँ से लेकर चले। इंशाअल्लाह करबला में ये थे करबला तक पहुँचाएंगे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया है और एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप हज़रात इसमें शरीक हुए और इंशाअल्लाह उसी जगह पर आइंदा साल तक के लिए इस एहतमाम के इंतवा का ऐलान किया जाएगा। माइक की गाड़ी आगे निकल जाए, माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि माइक की गाड़ी आगे चली जाए।
अंजुमन अंसार शरीफ मुबारकपुर, अंजुमन हुसैनिया बनारस, गुरुद्वारा हुजूरिया फैजाबाद, ये तमामी मातमी बच्चों की गुजारिश है कि मातमी बच्चे बराए करम जहाँ रह गए जल्द से जल्द तशरीफ लाए, जहाँ से हल्का मातम लेकर मातम करते हुए जुलूस को लेकर चलना है। आपको आपस से ऐलान किया जा रहा है, आप तक अगर आवाज़ पहुँच रही है तो मुंतज़मीन इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द तशरीफ लाए। सभी मामले रसों की गुजारिश है अंजुमन हुसैनिया बनारस, आपसे भी तमाश है कि आप तशरीफ लाएं। अंजुमन हुसैनिया फैजाबाद, तमाम मामले रसों से तमाश है। जनाब जाकिर साहब से गुजारिश है, जनाब जाकिर साहब अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो आप जल्द से जल्द जहाँ तबरुकात रखे हुए हैं स्टेज का, आप जल्द से जल्द वहाँ तशरीफ लाएं, आपका इंतजार हो रहा है। जनाब जाकिर साहब अगर आवाज़ सुन रहे हो तो आ जाओ। अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड मुबारकपुर, जिसने सदाए मातम से अलविदाई पुरसे का आगाज़ किया है, सदाए मातम के साथ जुलूस लेकर चल रहे हैं। अंजुमन हुसैनिया बनारस, अंजुमन अब्बासिया निकोली, और गुजारिश है कि तमाम मातमी जैसे यहाँ से मातमी हल्के तैयार करेंगे। हो जाए तो मातम की सदा और बढ़ा दे, या रब गम शबी जरा और बढ़ा दे, या रब गम शबी जरा और बढ़ा दे। खोज न पाए गम शबी किसी ना, हमें होने न पाए गम शबी किसी ना, हमें होने न पाए गम शबी किसी ना। हेलो 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 गम शबी किसी ना, करते हैं दुआ इसको खुदा और बढ़ा दे, या रब गम शबी जरा और बढ़ा दे, या रब गम शबी जरा और बढ़ा दे। लहराता रहे हसरत आसमां का परचम, लहराता रहे हसरत आसमां का परचम, लहराता रहे हसरत आसमां का परचम, लहराता रहे हसरत आसमां का परचम। ये चलती है फिजा में जो हवा और बढ़ा दे, या रब गम शबी जरा और बढ़ा दे, या रब गम शबी जरा और बढ़ा दे। कम करने पे आमादा है इस दौर के दुश्मन, कम करने पे आमादा है इस दौर के दुश्मन, कम करने पे आमादा है इस दौर के दुश्मन, कम करने पे आमादा है इस दौर के दुश्मन। इस वास्ते अब शान अदा और बढ़ा दे, या रब गम शबी जरा और बढ़ा दे, या रब गम शबी जरा और बढ़ा दे। ताहश्र कभी खत्म न हो रोशनी की, ताहश्र कभी खत्म न हो रोशनी की, ताहश्र कभी खत्म न हो रोशनी
बनाने नहीं देते, मुजरिम है सभी उनकी सजा और बढ़ा दे, या रब हमें शबीर जरा और बढ़ा दे, या रब हमें शबीर जरा और बढ़ा दे, दामन में तेरे ऐसे अदा रहते हैं बीबी, 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 है बात मदद अपनी निगाह और बढ़ा दे, या रब हमें शबीर जरा और बढ़ा दे, या रब हमें शबीर जरा और बढ़ा दे, दुनिया के मरीजों को है इस बात ज़रूरत, 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 आके मेरे सरवर की शफा और बढ़ा दे, या रब हमें शबीर जरा और बढ़ा दे, या रब हमें शबीर जरा और बढ़ा दे, पर्दे में रहे फातिमा ज़हरा की कनीज़े, 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 ऐ रब जहाँ इनकी हया और बढ़ा दे, या रब हमें शबीर जरा और बढ़ा दे, या रब हमें शबीर जरा और बढ़ा दे, जालिम को है शबीर जरा और बढ़ा दे, जालिम को है उम्मीद सिमट जाएगा एक दिन, जालिम को है उम्मीद सिमट जाएगा एक दिन, जालिम को है उम्मीद सिमट जाएगा एक दिन,
شبیر کی زینت ہونے نہ پائے غم شبیر کی زینت کرتے ہیں دعا اس کو خدا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے تا حشر کے میں نہ روشنی اس کی حشر کبھی ختم نہ ہو روشنی اس کی تا حشر کبھی ختم نہ ہو روشنی اس کی حشر کبھی ختم نہ ہو روشنی اس کی شبیر کے غم کی تو ضیا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے دامن میں تیرے عشق ادا رہتے ہیں بی بی دامن میں تیرے عشق ادا رہتے ہیں بی بی دامن میں تیرے عشق ادا رہتے ہیں بی بی دامن میں تیرے عشق ادا رہتے ہیں بی بی ہے وقت مدد اپنی رضا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے دنیا کے مریضوں کو ہے اس وقت ضرورت 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 خاک در سرور کی شفا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے کرتا ہے انیس اپنے خدا سے یہ دعائیں 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 اس نوح ماتم کا سلا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا اور بڑھا دے یا رب غم شبیر ذرا بیٹا بیٹھ جاؤ بس 5 منٹ کے لیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتے ثبات عزم ہے دشتے بلاؤ غم صبر مسیح جرت سقراط کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے عزیزوں آج یہ چہلم کا جلوس صرف اسی بستی میں نہیں
बल्कि दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ इंसानियत बसती है करबला के शहीदों का चेलुम मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस प्रशासन का, बाज़ार के सभी दुकानदार भाइयों का, यहाँ के इज़्ज़तदार शहरियों का, सभी नगरवासियों का, आप सबका शुक्रिया अदा किया जाता है कि आप सबके सहयोग से ये जुलूस आज कामयाबी के साथ अपने अंतिम चरण में है कि जहाँ पर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। हम सिर्फ ये बताने के लिए रुके हैं कि करबला वालों का ये गम, इमाम हुसैन का ये जो आज़ादारी है, ये त्यौहार नहीं है बल्कि हम करबला वालों का गम मना रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि हंसना आसान होता है, रोना मुश्किल काम है। रोता वही है जिसका दिल दुखता है। आज से 1400 साल पहले इराक़ की सरज़मीन पर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन को और उनके 71 साथियों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। ज़माना ये समझा था एक बड़ी ताकत जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सामने थी, जिसका नाम यजीद था, जो क्रूर शासक था और वह ऐसा शासक था कि वह समाज के ताने बाने को तोड़ना चाहता था। समाज का वो ताना बाना जहाँ पर मर्यादा हो, जहाँ पे संस्कार हो, वो उसे ख़त्म करना चाहता था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दिया कि हक़ के रास्ते के ऊपर अगर हमें मौत का सामना भी करना पड़े, शहादत को गले लगाना पड़े, तो उसके लिए मैं नवासे रसूल हुसैन हाजिर हूँ। मैं सिर्फ अकेले नहीं बल्कि अपने गोद के पालों की भी कुर्बानियाँ पेश करूँगा। दुनिया की जितनी कुर्बानी है और ये करबला की कुर्बानी ये बिल्कुल अलग है, इसलिए कि जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं उसमें देखा ये गया है कि सामने जो भी आता है वो एक फ़ौज होती है, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के शहादत पेश करते हैं और दुनिया को एक संदेश देते हैं, जिस संदेश को लेकर हर वर्ष हर साल हम सड़कों पे, चौराहों में और गलियों में निकल करके दुनिया को बताते हैं। इस्लामी कैलेंडर उर्दू महीने का ये मुहर्रम, जहाँ से नए साल की शुरुआत होती है, ये मुहर्रम से शुरू होता है। और मुहर्रम, जब मुहर्रम का चाँद निकलता है तो हम हुसैनी आज़ादार ये काला लिबास पहनकर सड़कों पे, चौराहों में, गलियों में निकल जाते हैं ताकि हम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाएँ। हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या था, बस ये बात करनी है। हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये था, जियो और जीने दो। इमाम ये कहना चाहते थे कि याद रखना, कभी भी तुम इंसान हो, तुम में और जानवर में फ़र्क है। जानवर अपने लिए जीता है और इंसान दूसरों के लिए जीता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों को जानवर पूरे करता है, लेकिन इंसान दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो तुम्हें चाहिए ये कि तुम दूसरों के लिए जियो, तुम्हारी वजह से कभी किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, तुम्हारी वजह से कभी किसी को अजियत न पहुँचे, तुम्हारी वजह से किसी के साथ अन्याय न हो। और याद रखना, इंसान के लिए धर्म जो है, धर्म का काम जोड़ने का है, पास लाने का है, करीब लाने का है। जहाँ धर्म का काम फासले बढ़ाना नहीं है, दूरियां बढ़ाना नहीं है। ये याद रखिएगा, धर्म इकलौती चीज़ है कि जो इंसान को आदर्श जीवन जीने का सलीका सिखाता है। यही वजह है कि हमने देखा है, चाहे जो भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर जो उसकी आत्मा है वो इंसानियत है। मैंने शायद इसी जगह पर, इसी मकाम पर मुझे याद आता है कि मैंने पिछले साल आपसे ये कहा था कि आपने देखा होगा, ये सामने दुकान है, अगर कोई बच्चा जाए या 4-5 बच्चे जाएं और जाके कहें कि मुझे टॉफ़ी दे दो, सबके पास पैसा एक हो, कीमत एक हो, तो वो दुकान वाला टॉफ़ी तो दे देगा, लेकिन उसी टॉफ़ी को लेने के बाद अगर बच्चे लड़ रहे हों तो समझाने वाला जाके ये समझाएगा, बेटा तुम लड़ क्यों रहे हो? कहेगा मुझे ये वाली टॉफ़ी चाहिए। का कौन सी? का पीली वाली। उसने कहा मुझे लाल वाली, उसने कहा मुझे नीली वाली, उसने कहा मुझे गुलाबी वाली। क्यों? कहा कि नहीं मुझे अलग कलर की चाहिए। बच्चे हैं, लड़ रहे हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि इसके ऊपर के रैपर का कलर तो अलग है, लेकिन अंदर का मटेरियल एक है, टेस्ट एक है, जायका एक है, ब्रांड एक है, कैफियत
ایک है, मगर वो लड़ रहे हैं रैपर के लिए लड़ रहे हैं. इसका मतलब हम जो लड़ रहे हैं वो धर्म के रैपर के लिए लड़ रहे हैं. हमें चाहिए ये कि उसके अंदर का जो मटेरियल है वो मानवता है, इंसानियत है. हमें लड़ने के लिए धर्म नहीं आया है, बल्कि लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए धर्म आया है. आप महसूस कर रहे हैं कि ये धर्म जो है वो लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए आया है. और आज इस पूरे ब्रह्मांड में हम ये देखते हैं कि ईश्वर ने जो इस संसार की, इस ब्रह्मांड की संरचना की है, उसमें आप देखें आसमान में उड़ने वाली चिड़िया, ये परिंदे, ये थोड़ी देखते हैं कि ये किसका घर है. इनका जहाँ जी चाहता है बैठते हैं, जहाँ खुशबू आती है, जहाँ ग़िज़ा मिलती है, ये जाके बैठ जाते हैं. ये तो ये नहीं देखते कि घर किसका है. हम देखते हैं ईश्वर ने सूरज को बनाया है, सूरज का काम रोशनी देना है. वो ये थोड़ी देखता है कि ये किस मुल्क का है, किस गांव का है, किस देहात का है, अमीर का है, गरीब का है, पैसे वाले का है, उद्योगपति का है. नहीं, इसका काम रोशनी पहुंचाना है. ये धर्म नहीं देखता, ये भाषा नहीं देखता, ये वस्त्र नहीं देखता, बल्कि इसका काम रोशनी पहुंचाना है, तो वो रोशनी पहुंचाता है. ईश्वर ने नदियां बनाई हैं, नदियों का काम पानी ले चलना है. जो भी आएगा, प्यासा आएगा, वो उसे पानी पिलाएगी. ये थोड़ी दरिया कहेगी नदी कि हम तुम धर्म के मानने वाले हो, हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे. इसका मतलब ये हुआ ईश्वर ने जितनी चीज़ों को बनाया है वो सबके लिए है. तो फिर ये धर्म जो आया है ये भी तो ईश्वर का दिया हुआ है. ये अलग अलग कैसे हो सकता है? ये भी सबके लिए है. आज हम सड़कों पे यही बताने के लिए निकले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धर्म के नाम पर सामने वाला जो कत्ल करने के लिए आया वो कौन था? वो नमाज पढ़ने वाले थे, वो रोज़ा रखने वाले थे. आप कहेंगे अच्छा इन्होंने मारा. हमने कहा नहीं, उन्होंने नहीं मारा, बल्कि वो लोग थे जो ईश्वर को तो मानते थे मगर ईश्वर की नहीं मानते थे. वो लोग थे जो पैगंबर को तो मानते थे लेकिन पैगंबर की नहीं मानते थे. वो लोग थे कि जो पहचानते नहीं थे कि धर्म है क्या. तो याद रखिएगा, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ. मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है. आप सबसे निवेदन है, आप सबसे गुजारिश है कि आप जिस धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म की आत्मा को समझिए कि उसके अंदर की आत्मा क्या है, वो हमसे चाहता क्या है. आज पूरी दुनिया के अंदर धर्म के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, बेगुनाहों का खून बह रहा है, लोगों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, दुनिया उसे देख रही है. हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ उठ खड़े हों, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएँ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ. अज़ीज़ान गिरामी, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी है. आप देख रहे हैं ये अलम है, ये ताबूत है, ये झूला है और ये जुलझना है. हम सड़कों पे लेके निकले ही इसीलिए है ताकि ज़माने को पता चल जाए कि हुसैन का मानने वाला ये दुनिया तक पैगाम देना चाहता है और ये बताना चाहता है कि हुसैनी आज़ादार कभी भी किसी को सताना नहीं चाहता. एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद. अब इन्हें चले जाने दीजिए. मैं गुजारिश है, ये जाना चाह रहे हैं, इन्हें चले जाने दीजिए. मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर शायद मुमकिन है इन्हें जल्दी हो. देखिए यही चीज़ें होती हैं कि हम 10 मिनट के लिए हम खुद कोशिश ये करते हैं कि हमारी वजह से आने जाने वाले मुसाफिरों को जहमत ना हो, किसी को परेशानी ना हो. आज तक का हमारा रिकॉर्ड है कि हम सड़क पर निकलने के बाद हमने कभी किसी को सताया और परेशान नहीं किया है. हम खुद कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सड़क को खाली कर दें. बस आखिरी बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ. आप देख रहे होंगे ये सामने जैसे जुलझना है, दुलदुल जो घोड़े की सूरत में एक जानवर है. आप पूछेंगे कि इसे सड़कों पे लेके क्यों निकले, आपने इसे अपने जुलूसों में क्यों रखा. तो सुनिए, यही वो था कि जब करबला में हुसैन इब्न अली नवासे रसूल, जिसे भूखा और प्यासा रखा गया था, आपका 6 महीने का बालक था बच्चा जिसका नाम असगर था, वो भी बहुत प्यासा था. हुसैन इब्न अली अपने हाथों पे लेकर उसे पानी मांगने के लिए गए तो पानी के बदले में उस बच्चे के गले पे तीर बरसाया गया जिसका झूला है. ये आगे ताज़िया है, ये सिंबॉलिक है. करबला में इमाम हुसैन ने जो मानवता के लिए कुर्बानी दी थी, उनका लाशा करबला में पड़ा रहा. आज दुनिया के अंदर कोई भी हो, कितना ही कैसा क्यों ना हो, अगर कोई मर जाए तो उसे कफन मिलता है, लेकिन मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन इब्न अली को कफन भी नहीं मिला. आज हम उस शहीद को सलाम करने के लिए ये सिंबॉलिक सांकेतिक ताज़िए की सूरत में अपने सर पे उठाते हैं और करबला ले जाकर दफन करते हैं.
हैं। ये हमारा पर्व नहीं है, मुहर्रम त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी तड़प है, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी ज़िंदगी है। हम इसी के लिए जीते हैं। ये आगे अब्बास गाज़ी का अलम है। ये अलम क्यों लेकर के हम निकलते हैं? हुसैनी फ़ौज का कमांडर थे जिनका नाम अब्बास था, जिन्हें जंग की इजाज़त नहीं दी थी। इमाम हुसैन ने कहा था हम डिफेंस करने के लिए आए हैं, ऑफेंसिव होके नहीं आए हैं, हम जंग में पहल करने नहीं आए हैं। तो आज हम आप सब के बीच में खड़े होकर इस आज़ादारी के माध्यम से कहना यह चाहते हैं कि इसी बस्ती में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, याद रखिएगा हमारी वजह से कभी किसी माँ को रोना न पड़े, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी बच्चे को रुलाया न जाए, किसी का घर जलाया न जाए, किसी को सताया न जाए। कोई परेशान हो, किसी के दुख दर्द हो तो उसमें हमें शरीक होना चाहिए। करबला का यही मैसेज है। आप इस घोड़े को देख रहे हैं जिसे सांकेतिक और सिंबॉलिक हम लेकर के निकले हुए हैं। इमाम हुसैन के साथ ये भी भूखा और प्यासा था। जब इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया था तो ये अपने मालिक का वफादार था और इसे ज़ख्म दिया गया। अजीज़ों, आज करबला के मज़लूमों का ये जुलूस, करबला के मज़लूमों का ये चहलुम है। 40 दिन हो गए, इसे चहलुम कहते हैं। जिनकी लाशें करबला में बेकफन पड़ी रहीं, उन्हें हम रोने के लिए निकले हैं। एक करबला के शहीद हुसैन हिंदुस्तान की सरजमीन है। जिस भारत देश पे हमें गर्व है, इस देश पे हमें नाज है। यही वजह है कि हमने हमेशा कहा है इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, इसके लिए हम हमेशा से तैयार हैं। जिसने अब्बास का अलम उठाया हो वो भाई की मोहब्बत जानता है, वो मुल्क की इज्जत करता है, वो यहाँ के ज़र्रों से प्यार करता है। अजीज़ों, हिंदुस्तान की सरजमीन में आज जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो आप पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो बंगाल हो, कैलकटा हो, मथुरा हो, बनारस हो, आप हर जगह जाकर के देखिए इसी हुसैन आका बाबा हुसैन के नाम पर हमने अपने हिंदू भाइयों की आस्था को देखा है कि वो पानी और जल लेकर के इसके कदमों पे डालते हैं और ये कहते हैं बाबा हुसैन, अगर तुम्हारा 6 महीने का असगर हिंदुस्तान के सरजमीन पे हिंद पे आया होता तो प्यासा न मारा जाता, तुम्हारा बेटा अकबर मारा न जाता। अल्लाह उस हुसैन को हमारा लाखों सलाम हो जिसकी 4 बरस की बच्ची को इतने तमाचे मारे गए कि बाप से मिलने न दिया गया। आज उन्हीं करबला वालों का मातम है। हम बस आपसे एक निवेदन करते हैं कि ये याद रखिएगा, कभी भी दूरियां पैदा मत कीजिएगा। जब दूरियां बढ़ाइएगा तो आप अपने धर्म और दूसरे के धर्म को समझ नहीं पाइएगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि हम मुहर्रम में त्योहार नहीं मनाते, बल्कि हम रोते हैं, करबला वालों का गम करते हैं। और ये भारत देश, ये देश, जिस देश के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने देखा होगा कि जब जनाजा निकलता है तो हमने देखा है इस भारत देश की संस्कृति ये रही है कि लोग हाथ जोड़ के जनाजों के सामने खड़े हो जाते हैं। सोचो, जिस देश में मुर्दों की इतनी इज्जत हो वहाँ इंसानियत की कितनी इज्जत होगी। इसी वजह से हमें अपने मुल्क पे नाज है। बस हमें चाहिए ये कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझाएं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में आम करें। आओ मिलजुल कर आज इस चहलुम के अवसर पर हम सब शपथ लेते हैं कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होंगे। मेरे हुसैन से है, खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है।
مسجدوں میں اذان یہ لا الہ کا نعرہ رسول حق کا بیان میرے حسین سے ہے میرے حسین سے ہے خلاف ظلم صدا بولتی ہوئی یہ زبان یہ کائنات میں ہر سو فضائے امن و امان میرے حسین سے ہے میرے حسین سے ہے فخر کی بات ہے ہر ایک حسینی کے لیے موت ہی موت ہے یہ نسل یزیدی کے لیے خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے یہ جان ماں سے سجدہ میرے حسین سے ہے یہ جان ماں سے سجدہ میرے حسین سے ہے خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے یہ جان ماں سے سجدہ میرے حسین سے ہے میرے حسین سے ہے میرے حسین سے ہے زمانے والوں سے کہتا ہے آج قبلہ نماز اور رکوع و قیام یہ سجدہ میرے حسین سے ہے میرے حسین سے ہے ہم نے کا دہر کو پیغام دیا ہے کہنے خدا کا دین یہ زندہ میرے حسین سے ہے یہ جان نماز پہ سجدہ میرے حسین سے ہے یہ احتجاج یہ گریا یہ نوحہ و ماتم جو سر بلند یہ مظلومیت کا ہے پرچم میرے حسین سے ہے میرے حسین سے ہے جہاں جو بھرتا ہے انسانیت کا کم پہ ہم چلک رہا ہے جیسے
सीना है चला दीन को बचाने का। मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। शायद मज़लूम का पैगाम नहीं मिट सकता, लाख कोशिश करो इस्लाम नहीं मिट सकता। खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, ये जाना मास पे सजदा मेरे हुसैन से है। वो जीवा शाम गई माँ में जल गया है माँ, वो घर लुटा के कोई आया के पर उनका। मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। वो जिनके सर पे कयामत नहीं रहा पर्दा, अजीब हो गया कबीरा जो तुम्हें शाम चला। मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। जान लो वारिस तकदीर से कहते हैं, लोग बयान की तफसीर इसे कहते हैं। खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, ये गई हाथ में ये करके बयान होती है। इसकी हालत पे तो जंजीर गिरार होती है। खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, ये जाना मात सजदा मेरे हुसैन से है। ये जाना मात सजदा मेरे हुसैन से है। खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, ये जाना मात पे सजदा मेरे हुसैन से है। हुसैन मिलने का मफहूम समझे खुद पढ़कर, सुने ये सारे मुसलमान साथे पैगंबर। मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। ये सलसबील ये तस्नीम जन्नतों को सर, अनीस तुम ये बता दो शाफ़े महशर। मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। छोड़ कर दामन शबीर अगर जाओगे, हुए जन्नत भी कभी सू नहीं पाओगे। खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, ये जाना मास पे सजदा मेरे हुसैन से है। नमाजियों की जमात ये मस्जिदों में अदा, ये ला इलाहा का नाम या रसूल है का बयान। मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। खिलाफ जुल्म सदा बोलती हुई ये ज़बान, ये कायनात में हर सू पे जाए अमन व अमान। मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। फख्र की बात है हर एक हुसैनी के लिए, मौत ही मौत है ये नस्ल यजीदी के लिए। खुदा का दीन ये जिंदा मेरे हुसैन से है, ये जाना मास पे सजदा मेरे हुसैन से है। मातम जब सर बुलंद ये मज़लूमियत का परचम मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। जहाँ जो भरता है इंसानियत का दम पे हम छलक रहा है जो
صبر کا زمزم میرے حسین سے ہے، میرے حسین سے ہے۔ اللہ سب کو دکھانے کے لیے کافی ہے، ظلم ظالم کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ गुजारिश कर रहा हूँ जो तशरीफ फरमाए वो अंदर तशरीफ ले आए। अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड मुबारक यहाँ पे सब साथ में अपने खुसूस मातमी दस्ते के जवान होंगे और आप सब इनके साथ खड़े हो जाए और बस मुख्तसर सा विदाई पुरसा है, आप सब साथ में शरीक हो।
अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड मुबारकपुर के अपने जवानों से गुजारिश है और मैं गुजारिश कर रहा हूँ काजी सराय के तमाम जवानों से आए ज़ाहिरीन से आप सब साथ में खड़े हो जाए अपने जस्ते के और यहाँ पर विदाई पुरसा पेश कर लें। जब उठा नन्ना जनाजा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, जब उठा नन्ना जनाजा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, जब उठा नन्ना जनाजा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, जब उठा नन्ना जनाजा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, हश्र का आलम तबरपा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, जब उठा नन्ना जनाजा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, इतना चलनी हो गया था जख्म से मासूम तन, ला सकी न ताब इसकी दुख तरे शाहे ज़मन, नन्हे जनाजे को कैसे उठाएगा भाई अकेला है, कैसे दफनाएगा, इस तरह पैवस्त था जख्मों से नन्हा पैरहन, उसके कुर्ते ने न छोड़ा बिन्त सरवर का बदन, उसके कुर्ते ने न छोड़ा बिन्त सरवर का बदन, जिंदगी ने साथ छोड़ा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, जब उठा नन्हा जनाजा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, इस हयात ज़ाहिरी से अपने मुंह को फेर कर, जब किया मासूम शहजादी ने दुनिया से सफर, जनाजे को कैसे उठाएगा भाई अकेला है, कैसे दफनाएगा, 4 साला एक बहन की लाश को बाचश्म तर ले चला मजलूम भाई हाथ के ताबूत पर, ले चला मजलूम भाई हाथ के ताबूत पर, कब्र तक इस तरह पहुंचा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, जब उठा नन्हा जनाजा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, सर को अपने पीट कर कहती है माँ कोई नहीं, शहर है गैरों का ये अपना यहाँ कोई नहीं, नन्हे जनाजे को कैसे उठाएगा भाई अकेला है, कैसे दफनाएगा, सब्र की तलकीन को ऐ आसमां कोई नहीं, अहल बैते मुस्तफा का पास बा कोई नहीं, अहल बैते मुस्तफा का पास बा कोई नहीं, कान दे बेटी का पुरसा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, जब उठा नन्हा जनाजा शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, कैदियों को जब मिला जिंदान से हुक्म सफर, हो गई तैयार सारी मैं मिले जिस दम जफर, नन्हे जनाजे को कैसे उठाएगा भाई अकेला है, कैसे दफनाएगा, आखिरी रुख
फुर्सत को आए गमज़दा बा चश्म तर, माँ पुफी भाई सभी तुरबत पे उसकी बैठ कर, माँ पुफी भाई सभी तुरबत पे उसकी बैठ कर, सबने अश्क गम बहाया शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में जब उठा नन्हा जनाजा, शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में। वाला अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बकीतु बकियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन जमीअ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनद दुअफा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअस, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या साहिब अस्ल व ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक वसहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक वजअलल्लाहु मिन अवानिक व अंसारिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।